أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. Jazakumullah khair. For Nate Rasul Maqbool Sallallahu Alaihi Wasallam, I request Mr. Khaja Sultan Qamar, please come to the stage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया किसी गम गुसार की मेहनतों
کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ نبی دیا نہ خدا دیا. مجھے میرے دعوی عشق نے نہ نبی دیا نہ خدا دیا. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جزاک اللہ. As we all know that this is a one-day long seminar. This today's seminar is divided into and the concluded session. Rest of the sessions are the academics, and there would be a one panel discussion.
The inaugural session includes two keynote speakers. One is Professor Dr. Atiqur Zafar, Dean, Faculty of Social Sciences, and the second speaker is Professor Dr. Ijaz Shafi Ghilani, Chairman Gallup, who will join us after a short while. This seminar is basically organized to have a better understanding of dynamics and different dimensions of social science research, its production, and its dissemination. The faculty of Social Sciences and Humanities is the largest faculty of Rifa International University. So this seminar basically aims at exploiting research potential of this faculty. Now I would like to request Professor Dr. Atiqur Zafar Saab, Dean, Faculty of Social Sciences, to share his thoughts and experiences on this subject, producing applicable research, viewing the concept of ilmun nafe. Professor Dr. Atiqur Zafar is not only Dean of the faculty, he has a lot of publications and books on his credit, and he has conducted research studies, especially in the field of Islamic banking and finance, Islamic economics. I would like to request him to please express his views on the subject, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Aves, for inviting and introducing. I would like to welcome all our faculty members who are present here in the hall, or they have joined us online from Lahore and Faisalabad campuses. ये स्पेस और रिहाइश के मसाइल थे जिसकी वजह से हम सबको तो यहाँ जमा नहीं कर सके, तो काम चलाना पड़ा है कि ऑनलाइन सेशन वो ज्वाइन करें, एंड आई होप दैट इन नियर फ्यूचर we'll sit together to benefit from the thoughts of each other and sharing the experiences among ourselves. Before starting the session, I must say that we have lost our one very much valuable brother, Dr. Muhammad Tahir, जो कुछ अरसे तक हमारे साथ थे और वो अब हमें नहीं रहे। अगरचे उनके लिए हमने एक ताज़ियती रेफरेंस किया था, लेकिन ये कि आज क्योंकि सारे फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, so I would like to request brother Kashif Sher to come here on the stage and offer prayer for his soul. Salam. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-Iman. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وادخله جنة الفردوس. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. या रब्बल आलमीन, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तमाम हसनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, उनकी तमाम सय्यात और लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा और उनके लिए आसानी का मामला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Okay. So, control.
So to start our session formally, I would like to say little background that why we felt the need to organize this seminar. Alhamdulillah, we have a good number of faculty members, and many of them are very active in research as well, and they have diversified experience of conducting research. But we also have our younger faculty members who have joined us recently. So we thought that we should organize a seminar where young team members can learn from the experiences of our senior faculty members, senior colleagues. So this idea was initiated some 2-3 months before, and Alhamdulillah, today we are holding this seminar after so many efforts and scheduling and rescheduling of the time. It is very unfortunate that we are missing the presence of our worthy Vice Chancellor, Dr. Anis Ahmad Sahab, in this inaugural session. He committed to come here and share his views and thoughts with the faculty member. But because of his new assignment, as he has appointed as Chairman Rahmatul Alameen Authority, so some engagements came just in the same time. So he said he could not made it, cannot come. So we are holding this seminar without his presence. Another thing, Dr. Saad Zafar, he was also very enthusiastic, and even this very idea of seminar was initiated while discussing with him the situation of the seminar. But just 2 days before, he informed that he was not having in mind that he was already has made some commitments in Lahore. So he has left yesterday for Lahore because he was having 3 meetings there. So, but he promised that he will hold a separate online session for the benefit of the faculty members sometime in near future. So for today's seminar, we know that many brothers have contributed a lot. They worked day and night to make this seminar successful, especially Dr. Kashif Sheikh and his team members, and our coordinators, Mohsin, Adnan Sami, and Adnan Javed, and Dr. Shaban has given the academic contribution to make this seminar successful. So I'm thankful to all of them, so that with their efforts, we are able to hold this seminar today. So we can see that Faculty of Social Sciences and Humanities is the most diversified and largest faculty of Rifa International University. We are having around 10 departments which are offering degrees from BS up to PhD level. PhD program is offered only in Institute of Media Sciences, but our 3-4 departments are now in the process of offering PhD. And we are having around 20 graduate programs. So our objective is to produce graduates who can actively engage in presenting dynamic and strategic solutions of problems faced by
faced by society through their researches and innovative work with a focus on the inculcation of Islamic ethical values. So we have around 5,800 students in Faculty of Social Sciences, and out of them we have 2,474 graduate students who are mainly registered in various MS level programs. And we have 212 faculty members. Out of them, 74 are PhD holders and remaining are MS degree holders at least. And many of them are pursuing their PhD also in various academic institutions. So this is our strength, that we have large number of faculty members, we have large number of graduate students. But on the other side, when we see our research contribution, it is very low as compared to other faculties. According to a rare report, in last 6 months, publications from Faculty of Social Sciences and Humanities were only 29. I believe that there is problem of reporting as well, because research, when we individually ask from the faculty members, many of them are publishing articles, and their publications are more in number, I believe, but official record tells us that our research publications are 29. So if we see the number of faculty members, 212, if one faculty member is contributing one paper in a year, so this number should be around 200. We have almost 2,500 graduate students, and most of them are completing their MS program through research, not through courses. So if at least 2,000 are doing MPhil level research with us, and even 10% of them are able to publish that research in the form of research articles. So at least we must have 200 research papers from the research output of the MS level students. So when we see this potential, and on the other side, we see our output, there is no match. You can see yourself, we all put this in our annual targets that we will publish one paper, two papers, but why that is not coming in realization, this is a thing for us to ponder upon, to think that why our research contribution is less. Means other faculties which are natural sciences faculties, they are having publications in hundreds. So why not we can produce research in a great faculty members, we have large number of students. So this is the thing for all of us to think and plan. And this is the reason for organizing this seminar, that first thing we should learn from the experiences of those who are actively in research. And second, try to find out the hurdles which are causing this in the number of research papers, and try to help out our team members that if they are facing some difficulty, how we can help and remove those difficulties so that our research output should increase. The next step. Now, if we ask anyone why he want to publish a research paper, people normally give different reasons. First and most important is that this is a requirement of our job. We cannot get promotions with research. We cannot join any reputed teaching institute
propagation. This is the most important object in their mind. This is the reality of the day that at a university level, you cannot start out with research at your credit. So this is one thing. And around the globe that this person is a researcher in this area. So this is the objective, and there may be objective. वो कंट्रीब्यूशन जारी है और लोगों को फायदा दे रहा है, तो ये इल्म नाफे है कि जो इंसान को उसके मरने के बाद भी फायदा देता है। तो ये हमें एक सही हदीस से ये बात मिलती है। सो व्हेन वी जनरेट सम नॉलेज, व्हेन वी try to plan our research, we should think whether this knowledge we are going to create will be beneficial or it is just for the sake of publishing something. यानी बस बहुत सारी पब्लिकेशन ऐसी होती हैं कि महीने 2 महीने बाद खुद ऑथर को भी याद नहीं होता कि उसने क्या काम किया था। वो उसके सीवी के ऊपर लिस्ट हो जाता है, लेकिन ना उसे कोई उसका यूज समझ में आता है और ना पढ़ने वालों को उससे कोई खास फायदा होता है। तो इल्म नाफे ये एक अहम पहलू है जो हमें सोचना चाहिए अपने रिसर्च को प्लान करते हुए। इसी मौजू पर नेक्स्ट करें, इसी मौजू पर दुआएं जो हमें सिखाई गई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से,
کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. Oh Allah, I seek refuge in you from knowledge that does not benefit, from a heart that is not reverent, from a soul that is not content, and from a supplication that is not answered. تو یہاں پر بھی علم نافع کی طلب کے لیے اور غیر نافع علم سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. اسی طرح دوسری دعا جو سکھائی گئی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. او اللہ, benefit me with what you have taught me, teach me what will benefit me, and increase my knowledge. So all this shows that in Islam, focus is creation of beneficial knowledge, knowledge which benefit the person himself and the society and humanity at large. In whatever manner that benefit reaches to others, that is desirable knowledge. When we plan our research just to have some papers on our credit, so we don't keep these things in mind. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیپر اچھے جرنل میں پبلش ہو جائیں. تو اس میں یعنی بہت ساری ریسرچ ٹیکنیکس بھی ایسی اویلیبل ہیں. مثلا میں اکنامکس کی فیلڈ میں ہوں, وہاں پہ پورا ایک ڈسپلن اکانومیکس رائٹ سائڈ کمپیوٹر میں ڈالا اور کمپیوٹر کوئی نہ کوئی ریزلٹس آپ کو سیمولیشن کے ذریعے سے دے دیتا ہے, اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں کہ جناب اس کا یہ مقصد ہے, اس کا یہ مقصد ہے. یعنی وہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی مشین میں ان پٹ ڈالیں گے تو آؤٹ پٹ ضرور نکل آئے گا کچھ نہ کچھ, ایک میکینیکل پروسیس ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا ریسرچر ٹو ہیو اے اسٹرانگ تھیوری بیہائنڈ دیٹ ایسٹیمیشن, کہ ان ویریبلس کے درمیان واقعی کوئی تھیوریٹیکل ریلیشن شپ ہے بھی یا نہیں, وہ پہلی بات تو ڈیفائن کرنا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو ریزلٹس ہم نکالیں گے اس کی کوئی پالیسی امپلیکیشنز آئیں گی یا نہیں آئیں گی, اس کی مدد سے ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں. مثلا اگر اکنامک کرائسس ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائی سپوز روپیز از گیٹنگ ڈی ویلویٹڈ, کیوں یہ ویلیو کم ہو رہی ہے, کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پہ افیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم ریلیونٹ دیتے ہیں. ہے جو ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں یہ فیکٹر چیک کریں تاکہ یہ معاملہ ریزالو ہو سکے. لیکن اکثر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ایک یو کین سے complete disconnect between researchers and planners. یہ بدقسمتی ہے کہ academicians ریسرچ کر کے پبلش کرتے ہیں اور جو دفاتر سیکرٹری حضرات اور ڈپٹی سیکرٹری حضرات research and they get it don't need academic support. تو
face کر رہی ہے. کو کیسے ریزالو کیا جائے. is emerging as an alternate to conventional system. اب جو لوگ اسلامک اسٹڈیز کے اس ایریا میں بھی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو کریں تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ دے. اور اس سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہوتا. اسی طرح سے باقی فیلڈز میں بھی اب ہمارے پاس سوسائٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے سوشیالوجی کے موجود ہیں, سائیکولوجی کے موجود ہیں. they know much better than me that what are the problems society is facing, what type of frustrations are common among the people, especially in ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جانا چاہیے. فیملی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ویک ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ڈائیورسز کا نمبر انکریز ان کو ریسرچ فیکٹر میک دی کرنٹلی تو وہ پھر ہمیں فائدہ دے گا. نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح سے ایک مثال کے طور پر میں رکھنا چاہوں گا کہ شاید کچھ دیر بعد ٹھیک ہے. Those who are attending online, can they see the slide? Can someone respond? ویسے تو خیر سلائڈ میں کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے, وہ آپ کو ویسے بھی مل جائے گی. It is due to speed of the net. This problem is rising. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض ریسرچز ایسی ہوتی ہیں کہ جو پورے ایک جیسے کہا جائے کہ انڈرسٹینڈنگ کو اور ڈبیٹ کو چینج کر دیتی ہیں. یہ ایک مثال کے طور پر ہے, آپ سب نے بھی سنا ہوگا اور میڈیا پہ بہت زیادہ اس کا شور ہوتا رہا ہے کہ سندھ کے اندر جبرن مذہب کی تبدیلی کرائی جاتی ہے اور بالخصوص نوجوان خواتین میں, اور یہ اس پہ مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں, اس پہ لوکل میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بہت زیادہ خبریں آتی رہی ہیں, باقاعدہ احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں. تو ایک نوجوان ریسرچر ہیں غلام حسین صوفی ان کا نام ہے, قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ ماسٹرز کر رہے تھے. And he was member of some humanitarian you can say organization. وہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے اور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مطلب وہ اس فیور میں تھے کہ اس ایشو کی جسے کہا جائے کہ سیریسنیس اور ڈیپتھ کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے جا کر, اور پھر اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جائے کہ یہ کتنا سیریس ہے فورس کنورژن کا معاملہ. He was not having any Islamic motivation when he decided to go for this research. But it was a surprise for him when he went into the field and met the people and interviewed those جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا مذہب تبدیل کرایا گیا ہے جبرن. انہوں نے کوئی
ساتھ نہیں ہوں اسلام کے ساتھ. ہر ایک نے کہا کہ جی ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اب ہم شادی کے بعد مطلب اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں. بلکہ ان کا زیادہ یہ تھا کہ ہمیں مسئلہ ہماری سابقہ فیملیز کی طرف سے ہے کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ واپس لے جائیں اپنے مذہب کی طرف اور وہ ہم پہ سختی کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے بڑی عجیب تھی. پھر انہوں نے جائزہ لیا کہ جو NGOs کی رپورٹس ہیں لوکل اور انٹرنیشنل تو وہ کہتی ہیں مختلف فگرس تھیں 15-20 کنورجن پر منتھ سے لے کے 1000 تک فگرس کوٹ کی گئی. انہوں نے پہلے دیکھا کہ اتنے تو ہندو ہیں بھی نہیں سندھ میں کہ اگر ہر مہینے 1000 کنورٹ ہو رہے ہوں تو اتنی تعداد تو ویسے ہی پوری نہیں ہوتی. 100% ہندوؤں کو مسلمان ہو جانا چاہیے اب تک. تو پھر انہوں نے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ 2008 میں ایک رپورٹ کسی لوکل NGO نے پبلش کی جس میں یہ 15 سے 20 کی فگر کوٹ کی گئی تھی. اور اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنسیز نے اسی رپورٹ کو بیس بنا کے ہر ایک نے کہا جیسے جی وہاں پر یہ فورس کنورژن ہو رہی ہے اور پروف یہ ہے کہ وہاں کی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اور ہر رپورٹ میں پہلے کے مقابلے میں تعداد بڑھائی جاتی رہی. تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پر ایک رائی کا دانہ تھا جس پر پہاڑ کھڑا کیا گیا. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ رپورٹ ان کی پبلش ہو گئی ہے with all evidences, proofs. وہ انٹرویوز انہوں نے یوٹیوب چینل پہ سب کے ڈال دیے ہیں. سب چیزیں مطلب ہم کمپلیٹ پروف کے ساتھ ہیں. تو اب یہ رپورٹ ایک بیس بن گئی ہے, ریفرنس پوائنٹ بن گئی ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. اور اگر کوئی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہے تو IPS انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی ویب سائٹ پر یہ ساری رپورٹ اس کی ڈیٹیل موجود ہے. میں نے وہیں سے یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز لیں. تو یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح سے ایک شخص نے ایک ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کیا اور وہ ایک جو منفی پروپیگنڈا تھا اس کو غلط ثابت کیا. اگرچہ ان کی انٹینشن نہیں تھی پہلے, وہ تو اس کو مزید ایڈ کرنا چاہتے تھے, لیکن جب جا کے انہوں نے ایک سنسیئرٹی کے ساتھ ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ صورتحال تو اس کے برعکس ہے. اور بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ یعنی ایک پورا لیگل پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چپکے سے گھر میں کسی کو کلمہ پڑھا دیا گیا, بلکہ جو بھی یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے ان کو پہلے 2-3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اسلام کو صحیح طرح پڑھ لیں, سمجھ لیں. اس کے بعد پھر بتائیں if you are still willing to convert your faith, لوکل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ اپنے سامنے گیا, آپ کو کوئی فورس تو نہیں کیا گیا کہیں سے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ الاؤ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے, لیکن اس میں ایک بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں. تو اس طرح سے آج کے دور میں دیکھیں ہم تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے. السلام علیکم. I welcome Dr. Ijaz Shafi Ghilani sahab and sorry for inconvenience کہ ڈرائیور کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ریسرچ کا ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے کہ وہ اسلام میں جیسے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ایسا علم چھوڑیں کہ جو نافع ہو, تو وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کی اس دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد بھی فائدہ دیتا رہے گا. تو جہاں ہم باقی چیزوں کا خیال کریں تو اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے. اور تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو مزید کنٹینیو رکھنا جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہوگا. تو میں پھر سے تمام
टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आई रियली होप दैट whatever you will learn from here, you will bring into practice। और हमारी रिसर्च कंट्रीब्यूशन 29 से हट के इंशाल्लाह 290 तक तो ज़रूर होंगी अगले साल में। तो with this I would like to again welcome Dr. Ijaz Shafi Ghilani। I think he need not any introduction. Everyone is fully aware about his personality, his contributions, and हमने ज़्यादातर तो ये कोशिश की कि अंदर से ही रिसोर्स पर्सन रखे हैं जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स में से ही हैं। तो डॉक्टर साहब क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हैं, इस तरह से कि ये बाकायदा फैकल्टी लिस्ट पर हैं हमारे रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, तो इस लिहाज से ये बाहर के नहीं हैं, घर के ही फर्द हैं। तो आई थिंक I seek your permission to leave the podium, and we would like to listen Dr. Ijaz Shafi Ghilani. Thank you so much, Professor Dr. Atiqul Zafar Saab, for sharing very valuable thoughts and drawing our attention towards research productivity, not in terms of quantity, but in terms of quality. And I hope in the subsequent academic sessions, we'll discuss at length the points that he raised in the inaugural speech. Now, we are lucky to have with us a very senior and internationally reputable researcher, academician, and thought leader, Professor Dr. Ijaz Shafi Ghilani. Dr. Shafi Ghilani did his PhD from MIT, USA in 1977, and since then have been actively engaged in conducting valuable research. He held leading academic positions in various reputable educational institutes within and outside Pakistan. He remained advisor to the Prime Minister and Chairman, Prime Minister's Committee for Research and Analysis between 1993 and 1991 to 1993. He also remained Chairman of the Department of International Relations, Quaid-e-Azam University, Islamabad. So I would like to ask Dr. Ijaz Shafi Ghilani, please come to the rostrum and share his thoughts about research in social sciences in general and quantitative research in social sciences in particular. Dr. Ghilani, sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving me this opportunity. Since a lot of my work is in public opinion research, one of the first things I'd like to do in many such occasions is just to know a little bit about who I'm speaking to. I understand it is the faculty and faculty of 5-6 different disciplines. Perhaps the single largest might be Pakistan Studies and Islamic Studies.
more than 15 departments. तो मैं अगर वो भी बहुत सा रफ सा अंदाजा हो जाएगा जो पाकिस्तान स्टडीज के हैं वो जरा हाथ खड़ा करेंगे जो इसका मतलब डॉक्टर रशीद साहब जो ये मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं 12 साल से पहले आई सी वो नजर नहीं आएंगे आपके दूसरे कैंपस में तो वो नजर भी आया करते हैं वैसे जी ठीक और इस्लामिक स्टडीज के इसका मतलब है कि कोई 8-10 के करीब इस्लामिक स्टडीज के हैं तीसरा जो आपने बताया था साइकोलॉजी हैं तो 5, 6, 7, 8 उतने ही जितने इस्लामिक स्टडीज के हैं करीबन उतने ही और सोशियोलॉजी के कोई वो आपको वो डिपार्टमेंट ही वहाँ और एजुकेशन अच्छा वो भी फैसलाबाद में है तो होगा इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश के जो है इसका उतने ही 10 के करीब फिर इंग्लिश है और उर्दू भी है उर्दू भी फैसलाबाद में है ठीक one of the things I'd like to come to soon, that social sciences is too broad when it comes to research methods. And in some ways, science is a misnomer. Science is a misnomer in the whole thing. So I would elaborate on this. I have brought with me a number of books, or a selection from a number of books on different aspects of research. Because I thought if this is faculty, in the faculty, one of the things I can leave behind with you is the kind of books that you might want to read. Many of you have many more years to go in the profession. So the kind of literature that might be relevant to this subject. Why don't I begin directly with the short presentation that I prepared. The first point I'd like to address is the paradigm of knowledge. On many of these, I've discovered over the years that our traditional teaching was far superior than the teaching which has been introduced since we started calling these fields as science. It became extremely limited and narrow since the time. This is not to denigrate or devalue science or scientific work. Much of my own life, even studied at a scientific institution, the Massachusetts Institute of Technology. Because often this subject is not raised at the very start. In the pre-science fascination, teaching or research or investigation, this was often the first topic. What exactly is knowledge? And what might be the different sources of knowledge? From where do we get knowledge? Is it inborn? Is person born with knowledge? Of which there's obviously a lot of evidence. And should that be the case, what should that knowledge be called? And how should that as a source of knowledge play a particular role in our entire understanding of things? Is knowledge what someone acquires with an effort? Or is knowledge also something that sometimes without an effort comes to you?
it comes to a newborn, but it also comes to some people without making an effort to acquire it, such as the prophets. So how do we distinguish between this acquired knowledge and the knowledge for which you did not make an effort to acquire it? There is some knowledge which comes by habit. When you spend your life and experience life, every moment is a bit of knowledge, experiential knowledge, experience of life. But there's also an inner life. That is another kind of experiential knowledge. Some of the knowledge that we acquire on a day-to-day basis then also gets converted into institutions and habits. And that does not go away, nor should it. After all, it's a kind of knowledge. हम जिसे बात का आदत कह देते हैं कि आदत है, और आदत में बहुत नॉलेज छुपा होता है. So some of our conventional books would begin with knowledge which is transmitted, including many of the ones that I mentioned. Knowledge which is thought through, वो जो नकल किया गया है, और नकल से मुराद यहाँ ये है कि जो किसी ने बयान किया है या अकल से आया है, यानी किसी न किसी तरह की मंतक से आया है, अकल के इस्तेमाल से आया है. इंसान सिर्फ अकल तो नहीं है, वैसे तो इंसान काफी पेचीदा चीज है. और वो जो तजुर्बे से आया है, तो नकली, अकली और तजुर्बी. तजुर्बी है जिसे हम एम्पिरिकल, बल्कि मैं ये तर्जुमा देखा था एम्पिरिकल का, उसमें ये लिखा हुआ था कि अरबी में इसको तजरबी कहते हैं, लेकिन उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि तजुर्बे से, तजुर्बा गाह, लैब को हम कहते हैं. तो पैराडाइम्स ऑफ नॉलेज से मेरी मुराद ये गुफ्तगू है. रशीद साहब के पास उसकी इमेज भी मैंने भेजा हुआ है, उन तस्वीरों का जो बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं इसलिए बहुत से ऐसे लेक्चर्स में एक वो बस्ता साथ ले आता हूँ जितनी किताबें उसमें समा सकती हैं. तो मैं उसमें एक सेट वो रखा हुआ है कि जो प्राइमरीली 4-5 कि जो ये पैराडाइम से मुतल्लिक है, और साइंस के बहुत गलबे के बाद पिछले 70-80 साल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसके बारे में जो इस तरह का कंसर्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस कंसर्न पे 1945 के बाद या 50 के बाद 80 साल हो गए, 70 साल हो गए. तो इन 70 साल में इस मसले को के बारे में जब भी कोई ऐसी महफिल हो, तो क्यों उसकी एक अहमियत, वो किताबें कौन सी हैं जिन्होंने कहा है कि हम ये साइंस के बहुत पीछे भागने की वजह से जिन मौज़ूआत को हम पढ़ना चाहते हैं उन मौज़ूआत से महरूम ना हो जाए. तो जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हुए हैं, वहाँ ये 70 साल पहले भी ये बहुत कंसर्न पैदा हो गया था कि ये हमें इसके बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हो रहे हैं इल्म के लिए. हम इस पर कुछ मजीद गुफ्तगू कर लेंगे. दूसरा ये कि पहले टेक्निक आए, मसलन मुझसे आप कहें कि सर्वे का तरीका बता दो, सर्वे के अंदर सैम्पलिंग कैसे होती है, सर्वे के अंदर सवाल कैसे बनाया जाता है, सर्वे का डेटा जमा कैसे कर लिया जाता है, ऑर्गेनाइज कैसे हो जाता है.
اس ڈیٹا کا مختلف طریقے سے انالیسس کیسے ہوتا ہے، جو انالیسس ہو جائے تو اس کی انٹرپریٹیشن کیسے ہوتی ہے. یہ سب ٹیکنیکس ہیں. لیکن یہ تو اوزار ہے. جب مجھے کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جیسے کل ہی پانی گرم آنا بند ہو گیا تھا گھر میں، گیزر خراب، میں سردیوں میں بہت تھک گیا تو وہ گیزر خراب ہو گیا. تو جب مجھے ضرورت پیش آئی تو میں نے ایکسپلین تو اپنا سوال یہ کیا کہ گھر میں گرم پانی آنا بند ہو گیا ہے اور شاید گیزر خراب ہو گیا ہے. میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے کون کون سے اوزار لانے ہیں. تو پہلی چیز ریسرچ کویسچن ہے. اس کویسچن میں مجھے ویسے پوچھنا پڑا کہ یہ ہم نے کب خریدا تھا، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے کب خریدا تھا. اس دوران کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ان کا اب یہ بالکل کسی قابل رہا نہیں، اب بدلنا ہی پڑے گا. تو میں نے سے پوچھا یہ لیا کب تھا، اس دوران کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں بدل گئی، اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں یہ تھا کہ مرمت پہ اتنے پیسے لگیں گے اور نیا لینے پہ اتنے پیسے لگیں گے. آپ جتنا اس پہ سوچتے جائیں گے تو یہ جو سوال اٹھانا تھا وہ زیادہ اہم تھا. اوزاروں کی کوئی فہرست بنانا یہ دوسرے درجے پہ اس کی حیثیت تھی. جس نے یہ کام کرنا تھا اس کے لیے بھی وہ سوال پہلے اور اوزار بعد میں. کیونکہ اگر بازار سے خرید کے لانا ہے تو اوزار اور ہے، اگر اس کے ٹینک کی مرمت کرنی ہے تو اوزار اور ہے، اور اگر اس کا وہ جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے آپ سب واقف ہوں گے، اگر تھرموسٹیٹ خراب ہو گیا تو اوزار اور ہے. تو پرابلم اینڈ میتھڈز میں پرابلم پہلے اور میتھڈ ضمنی. اور میتھڈ کے کئی لیولز ہیں، ہر لیول پہ بڑی کثرت ہے. جیسے وہ آتا ہے تو پوری پیٹی اٹھا کے لاتا ہے نا، جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بڑھئی آ جائے یا کوئی اور آ جائے پوری ایک پیٹی لاتا ہے بڑی سی. تو اس میں سے کس اوزار کی کہاں ریلیونس ہے. ایسا نہ ہو کہ جہاں پیچ کس کی ضرورت ہو وہاں ہتھوڑی سے کام لیا جا رہا ہو، جہاں ہتھوڑی کی ضرورت ہو وہاں پیچ کس سے کام لیا جا رہا ہو. تو ریسرچ کویسچن یہ میتھڈ کی نسبت زیادہ مشکل کام ہے. میتھڈ مستری کو بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو پرابلم تھا اس میں جو استعمال کرنے والا تھا اس کی صلاحیت مستری سے زیادہ ہو. کیونکہ میں پہلا ہی سوال یہ کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. یعنی جہاں 1 گھنٹہ پانی گرم کرنے میں 500 روپے لگتے تھے یا 300 روپے لگتے تھے، تو اب بدلی ہوئی ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے کہ 100 روپے والا پرزہ آ گیا ہو. کئی چیزوں میں ہو گیا ہوا ہے، مثلا بجلی والے میں جو پہلے 100 واٹ سے اتنی سی بجلی بھی نہیں آتی تھی، اب اگر آپ کے پاس 2-3 قسم کے کوئی LED ہے تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے، تو آپ اس میں سے کوئی ٹیکنالوجی. تو اس لیے یہ تو ریسرچ کویسچن کا حصہ تھا کہ ٹیکنالوجی تو نہیں بدل گئی، اس ٹیکنالوجی میں کاسٹس کیا ہیں اس کی. جب ریسرچ کویسچن بنانے کی صلاحیت ہو تو پھر یہ ہے کہ آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے بھی پہلے ڈیزائن ہوگا. ڈیزائن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہتھوڑے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں پیچکس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس پہ پالش کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے بعد
ریسرچ ڈیزائن میں کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس کام کو کرنے کے لیے پورا ڈیزائن کیا ہے جو پہلے بنایا جائے. تو یہ بھی مشکل کام ہے، یعنی آرکیٹیکٹ کا کام ہے، یہ میسن کا نہیں ہے، یہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے. اس لیے وہ ریسرچ ڈیزائن بھی مشکل ہے. ریسرچ کوشچن کی نسبتاً آسان ہے، ایک مرتبہ آ جائے تو ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے. ریسرچ کوشچن میں تو آپ کو کافی یعنی اپنی شخصیت پیدا کرنی پڑتی ہے، یعنی وہ محض ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ آرٹ بھی ہے. جو ریسرچ کوشچن والا معاملہ ہے اس میں علم کی کئی اقسام استعمال ہوں گی، یہ محض تجربے سے نہیں آتا یا محض کتاب سے نہیں آتا. جو ریسرچ کوشچن اٹھانے کا ایشو ہے اس میں نے جو پہلے آپ کو فہرست بتائی تھی ان میں سے سب کا دخل ہو سکتا ہے ریسرچ کوشچن ریز کرنے میں. اس لیے بہت سی جو اعلیٰ ترین ریسرچ ہوتی ہے وہ جو اکثر نوبل پرائز ملتے ہیں وہ اس کے ریسرچ کوشچن کے اٹھانے کی صلاحیت سے ملتے ہیں. وہ اچانک کوئی نیا سوال اٹھا دیتا ہے، جیسے وہ پرانی فزکس میں بہت بتایا جاتا ہے کہ وہ سیب گرا تو سوال پیدا ہو گیا کہ یہ سیب گرا کیسے. وہ اور اس میں علم کی کئی اقسام شامل ہوتی ہیں، نہ وہ محض نقلی ہے، نہ وہ محض عقلی ہے، نہ وہ محض تجربی ہے. ویسے بچے کو بھی یہ بات بعض اوقات محسوس ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں بچے کو زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس کی بعض چیزوں پہ ابھی رنگ نہیں چڑھا. اور جو پیدا ہو کے آتا ہے وہ تو باقی زیادہ عقل مند ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو اس پہ خاک نہیں کی تہ نہیں جمی. ریسرچ ڈیزائن کا ایک حصہ ڈیٹا اور ڈیٹا کلیکشن ہے. یہ الفاظ بھی ریسرچر کے لیے تو ہر لفظ میں پھر آگے بڑی تفصیل چھپی ہوئی ہے. ہم کس چیز کو ڈیٹا کہیں؟ ویسے تو مجھے یعنی یہاں داخل ہوتے میں 30 سال پہلے یہاں آیا تھا جب ہم حج پہ جا رہے تھے، اور ابھی یہ بہت ہی خالی جگہ تھی، اور صبح 10 بجے 9 بجے پہنچ کے فلائٹ جب بھی ہوگی 2 بجے ہوگی 3 بجے ہوگی، 2 چٹائیاں ساتھ لیے ہوئے اور اب یہ بھی ایک پیس آف ڈیٹا ہے ویسے تو. اس لیے مجھے تو گاڑی یعنی جیسی وہ گلی آئی اور سامنے آیا میں کہا اچھا یہ تو پھر وہ کیمپ آ گیا، اور میں ڈرائیور سے کہا دعا کرو ہم دوبارہ جا سکیں. تو یہ بھی ایک پیس آف ڈیٹا ہے جو اچانک ٹریگر ہو گیا. یعنی مجھے بہت سی باتیں یاد آ گئیں کہ جو ٹھیک 30 سال پہلے 1992 میں اسی جگہ مارچ کے مہینے، مارچ نہیں تھا کوئی اور مہینہ، جولائی ولائی تھی، تو یہاں ہی یا یہ کہ میں نے آپ کے اس کے لیے جو پیراڈائم آف نالج پہ جو کتاب اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس پہ میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مارچ 12 1973، کیونکہ اس وقت میں نے یہ کورس کیا تھا MIT میں، تو تھا تو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سائنس کا. لیکن یہ جو پہلی کتاب ریسرچ میتھڈالوجی کورس میں تھی وہ شکاگو یونیورسٹی کے ایک فلاسفر کی تھی، لاجک آف انکوائری. لیکن اس کتاب کے علاوہ اور بہت سا ڈیٹا میرے ذہن میں آ گیا اس 50 سال پرانی والی کتاب کو دیکھ کے کہ یہ لاجک آف انکوائری
جس میں اس نے کچھ یہ باتیں کی ہوئی ہیں جو میں ابھی تک آپ سے کر چکا ہوں. یہ بھی ایک ڈیٹا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ ڈیٹا نہیں ہے. یہ بھی یہ جو میموری کے پیسز ہیں یہ بھی ایک پیس آف انفارمیشن ہے. تو ڈیٹا کی بھی ایک وسیع تر تعریف کرنے کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کس چیز کو ڈیٹا کی. اس ڈیٹا میں سے کچھ ایسا ہے کہ جسے ہندسوں کی زبان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی گنتی میں، نیومیریکل ڈیٹا. تو ڈیٹا ہے، کچھ کو نیومیریکل زبان میں کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایک مرتبہ وہ نیومیریکل زبان میں تبدیل ہو جائے تو بہت سے فوائد ہو جاتے ہیں. اگرچہ جب بھی ہم نیومیریکل میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کنورژن میں کیا کھو دیا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی ایک چیز کو دوسری میں کنورٹ کرتے ہیں، ابھی میں لکڑی کو تراش کے کچھ کنورٹ کروں کسی اور چیز میں، برادے میں مثال کے طور پہ، تاکہ اس سے مصنوعی لکڑی بنا لوں، تو کچھ کھو بھی جائے گا. تو چونکہ ہم نے ڈیٹا کو نیومیریکل فارم میں کنورٹ کیا ہے تو ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پروسیس میں کیا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے اور کیا اس پروسیس میں کھو دیا ہے، یعنی کیا ہم نے ایزیوم آف کیا ہے. اسی لیے ایسی بہت سی چیزوں میں ایک پہلی چیز ہوتی ہے assumptions. یہ بہت بنیادی بھی جو ہم سیکنڈری اسکول میں بھی میتھس سیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے مفروضہ یا assumption. اس کی یہی بنیاد ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کو سالو نہیں کرنا، جز کو سالو کرنا ہے. اور یہ ہم اپنی assumption میں لکھ دیتے ہیں کہ کل کو سالو نہیں کرنا، جز کو کرنا ہے. اس کے لیے زیادہ درست لفظ ہوگا assuming of. کیونکہ ہم نے آخر میں جو اس کا جواب نکالنا ہے اس کا درست اور غلط ہونے کی اصل اہمیت نہیں ہے اس پروسیس میں، بلکہ یہ کہ وہ assumption کے تحت اس کا QED آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. جو QED کوئی اس کا لیٹن کا کوئی لفظ ہے جس کا آنسر ہوگا. تو اس لیے جب بھی ہم ڈیٹا کی گفتگو کریں تو ڈیٹا بھی ایک کمپلیکس چیز ہے، اور نیومیریکل ڈیٹا اس میں سے جس میں ہم اسے نمبر کی زبان میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ ان میں سے ایک ہے. ورنہ مجھے 50 سال میں بہت سی ایسی ریسرچ کرنے کا بھی موقع ملا ہے کہ جس میں نمبر میں کنورٹ کرنے کی حیثیت ضمنی اور واقعات کے گروپ بنانے کی بنیادی تھی. بس میں جب پڑھانا شروع کیا تو افغانستان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا 1978 میں، جو میرے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے پرانے تعلق کی بات تعارف میں آئی تھی. تو میری ٹریننگ جو ایک انسٹیٹیوٹ فار ٹیکنالوجی میں ہوئی تھی وہ اس کے لیے کیسے ریلیونٹ ہو. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم افغانستان میں صوبے کتنے ہیں، کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے
یہ کسی ایک جگہ میں تو نہیں ہو رہی، یہ تو سارے ملک میں ہو رہی ہے. صوبے ہیں کتنے، اور کسی ایک دن میں کسی ایک صوبے میں کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس ایکٹیویٹی کی نوعیت کیا ہے. وہ کوئی جنگی ایکٹیویٹی ہے، وہ کوئی پروپیگنڈے سے متعلق ایکٹیویٹی ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر جانے کی ایکٹیویٹی ہے، وہاں کوئی غیر ملکی افواج کے آنے کی کا واقعہ ہے، یعنی ایونٹس. تو ایونٹس بھی ایک ڈیٹا ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہسٹری کو بھی ایک ڈیٹا بیسڈ بعض اوقات سائنس بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہ اس میں ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا کو، لیکن وہ ڈیٹا نمبرز میں نہیں ہے بلکہ واقعاتی ہے. آپ کیا واقعات کو، کوئی ایک جیسے واقعات کو ایک طرف رکھ کے اور دوسری طرف کو دوسرے رکھ کے، تیسری طرف کو تیسری طرف رکھ کے، ان کے آپس کے تعلقات سے کہانی تشکیل دے سکتے ہیں. کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہو، بالآخر تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. انٹرپریٹیشن کی جو ہماری روزمرہ کی چیزوں میں بھی ہے کہ ہم اس کا کوئی خلاصہ تیار کرتے ہیں. میں نے بھی جیسے آپ کو سب کو دیکھ کے اور پھر کچھ خلاصہ تیار کرنا چاہا کہ مجھے معلوم ہو کہ اس میں وہ ڈیٹا ہی تھا کہ جس میں انگلش ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، اور اسلامک اسٹڈیز کون سا ہے، اور پاکستان اسٹڈیز کون سا ہے، اور ایجوکیشن کا کوئی ہے نہیں ہے تو کس کیمپس میں ہے، سوشیالوجی کے اگر یہاں نہیں ہے تو کہاں ہیں. یہ بھی تو ڈیٹا ہے. تو اس ڈیٹا کی کچھ نیومیریکل حیثیت بھی تھی کہ 8-10 ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اگر مجھے واقعی ریسرچ کرنی ہوتی تو میں اس گنتی پہ تو نہ جاتا. جب میرے پاس وقت کھلا ہوتا ہے تو میں پھر ہر شخص سے پوچھتا ہوں کچھ، تو مجھے زیادہ صحیح نسبتاً گہرا علم ہو جاتا ہے کہ میرا مخاطب کون ہے. اور اگر مخاطب کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن ہو میری، تو گفتگو کو اس کے ساتھ میچ کیسے کروں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم طرح طرح کی ریسرچ میں، لیکن اس کا تعلق ہوگا ریسرچ کویسچن سے. اور ریسرچ کویسچن سے بھی پہلے میں پیراڈائم کا ذکر کر دیا. تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ آخر میں کتاب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، میں بھی صرف پڑھ دیتا ہوں، لیکن بیان بھی تھوڑا سا ہوا ہے پہلے کہ ایک ہائر نالج ہے. جو لوگ الہام میں، وحی میں اعتقاد نہیں بھی رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی کسی نہ کسی ہائر نالج کی وجہ سے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. اس سے چیزوں کی حقیقت میں دلچسپی ہوتی ہے. کسی چیز کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کی جو بظاہر ماہیت نظر آ رہی ہو، فارم نظر آ رہی ہو، اس سے مختلف ہو سکتی ہے. تو ایک ہے جو اس کی فارم ہے، ایک ہے جو اس کی حقیقت ہے. حقیقت تو بہت مشکل چیز ہے. مثلا وقت ہے، وقت تو میرے پاس اس گھڑی میں رکھ میں سامنے میں عام طور سے لے آتا ہوں، ورنہ وہ وقت تو اس میں بھی ہے، لیکن وقت کی حقیقت تو کچھ اور ہے. وقت تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس لیے قرآن پاک میں بھی ہے کہ تمہیں گنتی تو نہیں آتی، یہ تو ہمیں پکا پتہ ہے. سورہ مزمل میں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ گنتی تو نہیں آتی تمہیں، پھر بھی کام چلانے کے لیے صبح اٹھ کے
نکل جاؤ کام پہ نکل جاؤ یا جہاد پہ نکل جاؤ یا روز. تو وقت کی اس لیے اقبال نے بھی بہت ذکر کیا ہے اس کا یہ ٹائم کے معاملے میں اپنے وہ ریکنسٹرکشن والے اس میں. لیکن اس نے اقبال نے 6ٹھی صدی کے ایک عیسائی فلسفی کا اور مذہبی رہنما کا سینٹ تھامس کا حوالہ دیا ہے, آگسٹین کا, سینٹ آگسٹین کا, کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے وقت پوچھے تو بتانا بہت آسان ہے, حتیٰ کہ کوئی کہے کہ ایکسپلین کر دیں ہم اسے وقت کو. ایکسپلین تو معلوم نہیں کس چیز کا کس کے ساتھ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے, وہ اس کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, موو ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ دوسری ٹرین میں ہم چل رہے ہیں, حالانکہ دوسری ٹرین چل رہی ہوتی ہے. ہم تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ٹرین کے اندر, لگا ہوتا ہے ہم چل رہے ہیں اس وقت کی جب دوسری ٹرین چل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس لیے وقت کی حقیقت جاننا وقت کی ماہیت جاننے سے بڑی فرق چیز ہے. تو یہ جو ہائر نالج ہے وہ نیچر سے متعلق بھی ہے, نیچر آف تھنگس کے بارے میں. انسان کی کیا ہے, اس کو بنانے والے کی کیا ہے, دنیا کی کیا ہے, آخرت کی کیا ہے, حقیقت کیا ہے اس کی. تو ہمارا جو علم کی اقسام میں آتا تھا, امام غزالی کے احیاء العلوم میں پہلا باب علم کی اقسام علم پہ ہے, کوئی 150 صفحے کا, اس 1000 صفحے میں 1200-1500 صفحے میں. اس میں انہوں نے انسان کی معرفت کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے, جیسے ہم اس وقت اس کے بخیا ادھیڑ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی حقیقت جاننے پہ اپنا وقت ضائع نہ کرو, یہ تمہیں سمجھ آنی نہیں ہے. منع نہیں ہے, کر لو, لیکن وقت ضائع نہ کرو. جو اور کرتے ہیں وہ انہوں نے کوئی اچھا نام, ان کے زمانے میں فلاسفہ وہ بہت تنگ آئے ہوئے تھے فلاسفہ سے, ان کا بہت لوگوں نے وقت ضائع کیا ہے. تو اپنے انسان کی معرفت حاصل کر لو. اللہ کی معرفت تو حاصل کرنی ہے, لیکن معرفت کے اندر ایک پہلو حقیقت کا ہے, پھر بیان بھی ہے اس کا, اور ان کا ایک پورا وہ ہے ترتیب ہوتی ہے جس میں ہر چیز کو بتاتے جاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا بیان کیا ہے, اس کی, اور 3-4 کا ایک ماڈل سا بنایا ہوا ہے. اس میں ایک وہ جو بیان ہے, بیان میں سٹرکچر بھی آ جاتا ہے, اس کی ماہیت آ جاتی ہے. اس گھڑی کی ٹائم کی ایک ماہیت ہے, لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے وقت کی وہ کوئی اور چیز ہے. الہامی ہدایات البتہ آئیڈیاز بھی اس میں ہوتے ہیں, جیسے یہ حقیقت کی چیز ہے یا ماہیت کی چیز بھی ہے. یہ ہے تو آئیڈیاز ہے, یعنی ہم حقیقت کو چھو تو نہیں سکتے, نہ ہم اسی طرح سے اس کے سٹرکچر کے بھی جو آرکیٹیکچر ہے ان لکیروں کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن چھو تو نہیں سکتے. یا الفاظ ہے, میں آپ کے سامنے جو لیکچر دے رہا ہوں تو یہ اس کو چھو تو نہیں سکتے. اسی لیے دین میں اصل اہمیت عمل کی ہے, تصور کی نہیں ہے. سب کچھ ملا جلا ہے. علامہ اقبال کی وہ جو بہت مشہور لیکچرز ہیں 7, اس کی پہلی سطر یہی ہے کہ اسلام is a matter of deeds, not ideas. اس میں ایمان بھی ایک عمل ہے, اور اگر آپ نے وہ عمل کر لیا تو آپ کی وہ ضرورت پوری ہو گئی.
ایمان بھی جو ان میں سب سے زیادہ کم ٹچبل لگتا ہے بظاہر، ورنہ تو 5 ارکان میں باقی سب بہت ٹچبل ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیڈیاز نہیں ہیں. البتہ اقبال کی وہ 7 جو بہت ہی فلسفیانہ لیکچر ہیں، وہ اس کی پہلی سطر یہی ہے کہ ریسٹرکچرنگ آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. لیکن پہلی سطر یہ ہے کہ اسلام از اے میٹر آف ڈیڈس ناٹ آف آئیڈیاز. The principal concern is with deed and not idea. کوئی جو حساب کتاب ہوگا اس میں وہ تو اعمال کا ہے، اس لیے اس میں ڈاگما بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹرن بھی ہوتا ہے. اگر عیسائیوں کی زبان میں استعمال کروں جو انگلش زبان میں، اور اس میں ڈاگما بھی ہے اور ڈاکٹرن بھی ہے. ڈاکٹرن عمل سے متعلق ہے، ڈاگما عقیدے سے متعلق ہے. جو فلسافیکل نالج ہے یہ اس کے برعکس یہ آئیڈیاز پہ اس کا فوکس ہے. فلسفی کے کام، بنیادی کام اس کا عمل سے متعلق نہیں ہے بلکہ پہلے کے برعکس ہے کہ وہ آئیڈیاز ہیں. بلکہ آئیڈیاز بھی اس وقت تک جب تک فلسفی کے خیال میں وہ حل نہیں ہو جاتی. اگر حل ہو گیا تو وہ اس کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. یہ جو برٹن رسل کی مشہور کتاب ہسٹری آف فلسفی ہے، اس کے پہلے صفحے پہ ہی یہ درج ہے کہ فلسفی وہ ہے کہ جس میں مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر حل ہو جائے تو وہ سائنس کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. تو جو چیز فلسفی جس کا جواب دے دے، چونکہ اس کے پاس تو ہمیشہ وہی رہنے چاہیے کہ جو حل طلب ہے، اور اس نے حل نہیں ہونا، اس لیے اس کے پاس تو جو بھی مسئلہ ہے وہ اس نے حل نہیں ہونا، کچھ آئیے کہ اس پہ عمل کی نوبت آئے. تو تیسرا ہے جو سائنٹیفک نالج ہے، وہ بنیادی طور پہ عملی ہے. وہ اس مستری کی ایک مختلف درجات ہیں کہ جس میں اس کی بنیادی طور پہ اسے حقیقت سے دلچسپی نہیں ہے، اسے تمام سٹرکچرز سے بھی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اس نے جس طریقے سے ریسرچ کویسچن کو ڈیزائن کر لیا ہے محدود کر کے. اسی وجہ سے ہم آپ کو جب کہتے ہیں کہ ریسرچ کویسچن کریں تو کہتے ہیں اس کو نیرو کریں. مطلب یہ کہ ایزیوم آف کرتے جائیں چیزیں. اس کا کئی صدیوں سے تعلق ہے، آپ 10 سال پہ نیرو کر لیں. اس میں جغرافیہ بھی ہے، آبادی بھی ہے، اکانومی بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے. آپ اس کو نیرو کر لیں، یعنی ایزیوم آف کر لیں. کیونکہ جب آپ ایزیوم آف کر لیں گے تو پھر آپ اس کو سالو کرنے کی سچویشن میں ہو جائیں گے، اور آپ نے اسی دائرے میں اس میں پھر ایکشن بھی کرنا ہے. بس میرے پاس یہ ٹیکنالوجی کے پڑھنے کی وجہ سے، انسٹیٹیوٹ پڑھنے کی وجہ سے ہر 2 مہینے میں یہ جو میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ان کی ریسرچ ہوئی ہوتی ہے جو چیدہ اس پہ وہ دلچسپ انداز سے کسی بھی فیلڈ کی ہوئی ہو، ٹیکنیکل ہوتی ہے جو کہ وہ اسی طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک تھا کہ انہوں نے MIT کے فلاں پروفیسر نے اور اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے یہ شیو کرنے کا ایک نیا ریزر. تو مجھے فوراً دلچسپی پیدا ہوئی، چونکہ جب 1983 میں، اس سے پہلے یہ پہلے تو وہ ہوتا ہے صرف ایک ہی ہوتا ہے، پھر یہ ڈبل ایج آ گیا. تو ایک ڈبل ایج ہوتا ہے، وہ جو ڈبل ایج آ گیا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ اس وقت بوسٹن میں کوئی اس وقت کے $200 ملین خرچ ہوئے تھے
وہ ڈبل ایج ایجاد کرنے میں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس میں نہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی نئی اس میں دور میں داخل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈبل ایج ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ عرصے کے بعد کند ہو جاتا ہے, یعنی اس میں. تو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے بہت دیکھا ہے اصل میں جو بال ہے یہ بڑا عقل مند ہے. تو بال ہمیشہ اس کے اندر کوئی نرم جگہ تلاش کرتا رہتا ہے اس دھات کے اندر. تو اس دھات کو ہم کتنا ہی ہم نے پختہ بنایا ہو پھر بھی اس کے اندر کوئی چیز نرم, کوئی مائکرو نینو کوئی جگہ ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے. تو بال تجربے سے آہستہ 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 اس جگہ کو تلاش کر لیتا ہے, اور جیسے ہی وہ جگہ تلاش کرتا ہے تو بال اس دھات سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بال بہت ہی مضبوط چیز ہے, تو چونکہ بہت مضبوط ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس میں فوراً داخلہ کر لیتا ہے, اور اس طرح سے وہ جو دھات ہم نے اتنے پیسے خرچ کر کے استعمال کی تھی وہ بھی بیچاری ہو جاتی ہے. چونکہ اتنا پیٹرن نہیں ہے سائنس میں کہ ہم یہ سب کچھ ڈسکور کر لیں, اور اتنی پریسیشن میں جانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. ہم نے تو اتنی ہی پریسیشن چاہیے جتنی یہ شیو کرنے والے افورڈ کر سکیں. میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سائنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہ ڈسکور کر لیا اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم کوئی ایسی دھات تلاش کریں کہ جس میں یہ اس وقت جو بال کی عقل ہے اس سے زیادہ عقل, بڑی عقل ہم پیدا کر لیں اس وقت. تو ان کا پروجیکٹ کلوزڈ, سکسیسفلی کمپلیٹڈ, فائل اوے. سائنس اس طرح کی چیز ہے. جب کل ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں یہ جو پانی گرم کرنے والا مسئلہ جو ہے فائل کلوزڈ, اب نہ آئندہ چند سال اللہ کرے کہ بار بار یہ فائل نہ کھولنی پڑے. تو سائنس کا میدان کار بھی اسی طرح کا ہے. The paradigm underlying scientific knowledge keep changing. تو نیوٹن نے سے بہت متاثر ہو کے, حالانکہ نیوٹن کے کوئی 100 سال سے بھی بعد میں یہ لفظ سوشل سائنسز نکلا تھا. تو یہ لفظ سوشل سائنسز یا سوشیالوجی وغیرہ تو یہ سن 1800 کے قریب نکلا ہے. اور اس وقت جو کہ اس نیوٹن کی اس چیز کی بنیاد پہ بہت سے تجربے ہونے لگ گئے تھے اور کچھ مشینیں بننے لگ گئی تھیں. تو اس لیے انسان کا یہ خیال تھا کہ انسان بھی تو ایک مشین ہے, اور اگر ہم ان مشینوں کو اتنا کر سکتے ہیں کہ بھاپ سے انجن چلا سکتے ہیں, یا اس کے قریب پہنچ رہے تھے اس وقت وہ 1800 میں, تو ہم اگر انسان کو بھی اسی طرح سے سمجھ لیں جیسے فزکس ہے, تو ہم انسانوں کی تراش خراش یا تہذیب کر سکیں گے, اس کو اسی طرح سے زیادہ کارآمد بنا دیں گے جیسے ہم نے اس دھات کے یا بھاپ کو کارآمد بنا لیا. اس لیے انہوں نے کہا ہم اس کا نام سوشل فزکس رکھتے تھے. تو اس لیے کچھ عرصہ اس کا نام سوشل فزکس. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ صحیح, اس کا نہ, چونکہ انسان کے کان تو کوئی وہ بھی ترنم بھی چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ویسے فزکس کے علاوہ ایک اور بھی فیلڈ ہے جس میں ہم نے کچھ انسان کو مشین سمجھ کے کچھ اور چیزیں شروع کی ہوئی ہیں جو بایولوجی کہلاتا ہے. تو ہم اس کا نام بھی سوشل فزکس, کوئی اس میں ترنم نہیں بن رہا, تو ہم اس کا نام سوشیالوجی رکھتے ہیں. یہ بنیاد ہے لفظ سوشیالوجی, اور سوشیالوجی سے یہ تو پھر یہ جو سوشل سائنس کا لفظ تو کافی بعد میں وضع ہو گیا, جس میں لیکن شروع میں وہ انسان کو بھی فزکس کے پیرائے میں سوچ رہے تھے. بلکہ میں جس کتاب کا 50 سال والی
میں وہ صبح دیکھی تو اس نے تھوڑا سا اس میں سے مذاق سا بھی اڑایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ پھر جب انہوں نے انسان کو مشین سمجھنا شروع کر دیا تو اس کے جو نفسیاتی مسائل تھے اس کے لیے بہت ہی وحشیانہ ہسپتال بنائے گئے تھے. میں بھی انہیں ترکی میں دیکھ کے آیا ہوا ہوں. بلکہ جب جو گریس کے سرحد پہ جگہ ہے وہاں ان کا پرانا ایک ذہنی امراض کے لیے بہت اچھی جگہ تھی, خوبصورت جگہ میں. اس میں وہ قرات کرتے تھے. اب انہوں نے اسے ریسٹور کیا ہے تو وہ قرات وغیرہ دوبارہ اس میں ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بہت ایسے ہیں. ان کہا کہ جب یہ 1920 کے قریب یورپینز نے آ کے قبضہ کیا تو انہوں نے اس سب کو توڑ پھوڑ دیا اور وہاں جیسے وہ ہنٹر مار کے ذہنی امراض کا علاج کرتے تھے وہ شروع کر دیے. اس لیے انہوں نے اپنے اس شہر میں جو خلافت عثمانیہ کا دوسرا کیپٹل سٹی تھا اس میں ایڈرنے, انہوں نے پہلے یورپ فتح کیا تھا پھر یہ علاقہ فتح کیا تھا. تو وہ ایڈرنے ان کا سیکنڈ کیپٹل تھا. اس ایڈرنے کے قریب یہ جگہ تھی. تو اس نے یہ جو لاجک انکوائری آف لاجک ہے اس نے اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا, لیکن سائیکوسس کو ہم کس طرح سے بھول گئے اور اس کی جو تعبیر کی ہم نے انسان کو مشین سمجھنے کے لحاظ سے, تو ہم نے کتنا ظلم کیا یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس لیے جو سائنس کی ایروگنس ہے اس سے بھی بچنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے لیکن اس کی ایروگنس سے بچنا چاہیے. تو نیوٹن کو اس کے بعد 1600 کتنے میں نیوٹن تھا, تو اس کے بعد 1916 وغیرہ میں جو آئنسٹائن نے کہا کہ یہ جو میٹر ہے اصل میں میٹر تو چھوا جا سکتا ہے, جس کے بارے میں آئنسٹائن اصل میں تو ایک کوئی چیز انرجی ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا, اس کو چھوا نہیں جا سکتا. اور جب انرجی کو تھوڑی دوڑ لگانی شروع کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے کہ ہر چیز برابر ہے, یہ گریکس سے کوئی فلسفہ لیا ہوا تھا کہ جس میں ایک مرتبہ کائنات تشکیل دی جا چکی ہے. اگر کوئی خالق تھا بھی تو اس نے ایک مرتبہ کائنات تشکیل دے دی تھی, اس کے بعد وہی آپس میں بدلتی رہتی ہے. یعنی یہاں خرچ ہوتی ہے تو یہاں سے نکل آتی ہے, یہاں خرچ ہوتی ہے تو وہاں سے نکلتی ہے. انسان کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے تو یہ آسمان میں جسم بھی پہنچ جاتا ہے اور روح بھی پہنچ جاتی ہے. اور یہ بھٹکی روحیں جسم تلاش کرتی رہتی ہیں کیونکہ انہوں نے برابر ہی رہنا ہے. جو اردو میں بھی محاورہ آیا ہوا ہے بھٹکی روحیں, یہ اس میں پلیٹو میں بہت دلچسپ انداز سے پلیٹو کی کتاب میں یہ درج ہے کہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ان کے ذہن میں اس وقت بات آئی تھی کہ اس کی کوئی روح ہوتی ہے اور وہ روح اسپرٹ ہے, کیونکہ وہی جسم تو رہ جاتا ہے لیکن وہ کام وہ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کے بعد وہ جسم بھی پہنچ جاتا ہے اور روح بھی پہنچ جاتی ہے, وہ فکسڈ ہے. اس لیے ایک سرٹنٹی بھی ہے. اسی لیے خالق ہے بھی تو اب ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا کام کر کے فارغ ہے. یہ ان کا ایک تصور تو ہے لیکن اب فارغ ہے. یہ بھی اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن کے لیکچرز میں کافی اس پہ اچھی گفتگو کی ہوئی ہے, اس موضوع پہ جو میں ابھی آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں, یہ جو فکسڈ کریشن ہے. تو آئنسٹائن کے بہت بعد میں جس کو پھر کوانٹم فزکس بھی ہو گیا کہ یہ تو مستقل تشکیل پا رہی ہے, معلوم نہیں کتنی کہکشاں روز تشکیل پاتی ہیں, کچھ ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ تخلیق کا عمل تو ایک جاری ہے, اس لیے اس میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اقبال نے اس کو ویسے استعمال کیا ہے مقدر کے لفظ سمائے کہ مقدر بنتا بھی ہے, اس نے کہا دعا سے بنتا ہے.
انسان نہیں بنا سکتا، لیکن دعا انسان سے بلند ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ نا وہ جو ہے وہ اس تشکیل پاتی ہوئی جو دنیا مسلسل ہے، تو اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہی چیز اس کو یکتا کرتی ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے. اومنی پریزنٹ تو روشنی بھی ہو سکتی ہے، نور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو یکتائی ہے، الصمد، اقبال نے یہ لفظ لکھا ہوا اس میں، وہ اس کے اومنی پوٹنٹ ہونے میں کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تقدیر بھی بدل سکتا ہے. اور انسان اس کے لیے، جب انسان کے محدود ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے. اس لیے نیچر آف ریلیجن اینڈ پریئر، یہ اقبال کے جو سیکنڈ یا تھرڈ لیکچر ہے ان 7 لیکچرز میں، اس کے ٹائٹل ہی یہ ہے کہ نیچر آف گاڈ اینڈ پریئر، کہ جو انسان ہے وہ وہی ہے جو اس کے پہلے پیراگراف میں بھی اس کا سورہ اخلاص کا حوالہ دیا ہوا الصمد کا. تو اس لیے میں نے یہاں اس لیے لکھا تھا کہ جو سائنس کے پیراڈائم ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو جب تک فکس دنیا کا اور سرٹن دنیا کا پیراڈائم تھا تو فزکس اور نوعیت کی تھی. جب انسرٹنٹی کا پرنسپل انٹروڈیوس ہو گیا 1926 میں، ہائزنبرگ ان کا فزکس کا بہت مشہور پروفیسر، آئنسٹائن کے علاوہ ایک ہی طرح کی لیب تھی جس میں یہ تھے، تو وہ پیراڈائم چینج ہو گیا. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے. The research question arises from the problem to be addressed. اس لیے میں ایک کتاب لایا ہوا اس بستے میں جو 2004 میں جو امریکہ کے بہترین سوشل سائنسز کے پروفیسر تھے، ان کی مجلس میں ان کا 2003 میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ 40 سال سے ایسی نہ بھٹکی روحوں کی طرح نہ سو کالڈ سوشل سائنس پروڈیوس کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا. تو آپ ہمیں جو بہت سینئر ہیں وہ بتائیں. ایک اکنامکس کا لے لیتے ہیں، ایک پولیٹیکل سائنس کا لے لیتے ہیں، ایک سوشیولوجی کا لے لیتے ہیں، ایک سائیکالوجی کا لے لیتے ہیں. اس طرح کہ انہوں نے کوئی 8-10 لوگوں سے کہا آپ 1 سال غور کریں. اس کے بعد جو کتاب پروڈیوس کی ہوئی ہے انہوں نے سب نے ایک مضمون لکھ کے، اس کا عنوان ہے پرابلمز اینڈ میتھڈس. اور کہا ہم نے یہ عنوان میں ترتیب جان بوجھ کے رکھی ہے. ہم اس غلطی میں تھے، میتھڈز اینڈ پرابلمز. تو ہم نے ترتیب کو غلط سمجھا، 40 سال ضائع کیے کہ ہم میتھڈ کو سیکھتے سیکھتے اور میتھڈ کی نہ باریکیاں اس میں ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہوئے یہ ہم نے کیے. تو یہ اب ہمیں اس لیے ہم نے اپنے 1 سال ہم جو کوئی ییل یونیورسٹی کا ہے، تو کوئی فلانی شکاگو کا ہے، تو کوئی ہارورڈ کا ہے، تو کوئی کس کا ہے، جو بھی بہت ہی معروف نام، جو کوئی کیمبرج یونیورسٹی کا ہے، جو اس سارے. تو ان کا ہم نے 40 سال بہت ضائع کیے. ہم اب بزرگ ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگلی نسل کے لیے یہ بات چھوڑ سکتے ہیں. اور ہم نے اس کا عنوان رکھ دیا ہے Problems and methods. First think of the problem, then choose a method. اور میتھڈس میں بھی اپنی لمیٹیشنز دیکھ لیں کہ کیا ہے. Clarity on problem definition and converting it into a research question should, in my view, یہ میری ذاتی 50 سال سے میں بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں 71 سے, be treated as 60% of the researcher's training and capability. یہ چلتے پھرتے آتا ہے, یہ اس معاشرے میں رہنے سے آتا ہے. جو پرابلم ڈیفائن ہوتا ہے, بہترین پرابلم اس وقت ڈیفائن ہوتا ہے جب وہ تجربے میں سے ابھرے. اسی وجہ سے زبان کی بڑی اہمیت ہے, اسی وجہ سے ثقافت کی اور رہنے
آپ اس مسئلے میں رہ رہے ہیں تو سب سے بڑا، اگر آپ نے ریسرچ کو زندگی سے کاٹ دیا کسی بھی فیلڈ کی، تو آپ پرابلم کو اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے، اس لیے، اور وہ مشکل کام ہے، وہ مشکل کام ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بھی نہیں، کسی کا ذوق ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. میں اسے 60% دوں گا، اس کی ٹریننگ جس کا ہو، اس کی ٹریننگ کیپیبلٹی، اور 20% ہے جو شاید ڈیٹا کلیکشن کی، اور 20% ہے جو اس کی انٹرپریٹیشن. میرے 50 سالہ یونیورسٹی لیول میں پڑھانے اور ریسرچ کرنے کا خلاصہ میں سادہ الفاظ میں وہ بہت سی اور چیزیں ایزیوم اوے کر کے اس کو سمپلیفائی کر دوں تو یہ ہوگی بات. ریسرچ ڈیزائن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کی بڑی ویرائٹی ہو سکتی ہے. اس کو جب تک ہم پرپز سے کمبائن نہیں کریں گے وہ فٹ فار پرپز نہیں ہوگا. چونکہ کرونا کی دوائی نکالنے کے لیے کسی اور ریسرچ ڈیزائن کی ضرورت تھی، کینسر کے لیے کسی اور ریسرچ ڈیزائن کی ضرورت ہوگی. یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. اس میں 3 4 5 مہینے 6 مہینے بھی انتظار کرنا بہت لمبا تھا، اس لیے وقت نہیں ہے، ورنہ وہ بہت اچھی مثال ہے، میں اسے فالو کرتا رہا ہوں کہ اس کی یہ دوائی نکالنے کے لیے ریسرچ ڈیزائن کیسے بنا. وہ پیراڈائم انہوں نے اپنی کم مائگی کو تسلیم کر کے آگے بڑھے تو وہ دوائی نکل آئی سال کے اندر اندر. اور اس کے اندر انہوں نے وہ بہت سروے انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے 90,000 لوگ منتخب کیے، اس کا سیمپلنگ کی. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہے کہ یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ نے اتنا عرصہ، ہمیں بتائیں کہ یہ جو 90,000 انہوں نے یہ جو فائزر والوں نے چنے ہیں یہ کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، یہ اس 90,000 کی بنیاد پہ یہ دوائی کیسے نکال لیں گے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم نے وہ دوائی نکال رہی ہے، ابھی ہم اور اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کو جیسے مجھ جیسے بھی کانسٹنٹلی فالو کرتے رہے کہ، لیکن وہ ایک فٹ فار پرپز ریسرچ ڈیزائن تھا جس میں انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے، جن کو ہو جاتی ہے وہ سانس لینے سے محروم ہو جاتے ہیں اور جلد ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اگر کسی کو آگے نہ ہو. ہمیں صرف اتنا پتا ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں پتا، باقی ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے علاوہ. اس لیے ہم اس 90,000 میں 45,000 وہ لے لیتے ہیں، ایک طرح کے 45,000 دوسری طرح کے لے لیتے ہیں. ایک سمپل سی چیز، اس کو نہ ہم یہ دوائی دیتے ہیں، ان میں سے اس کے وہ بناتے ہیں، یعنی مختلف سیگمنٹ ٹریٹمنٹ گروپس. تو کچھ کو ہم ٹریٹمنٹ گروپ کریں گے، کچھ کو ہم کنٹرول گروپ کریں گے. یہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کہلاتا ہے اور بہت ہی سمپل چیز ہوتی ہے. اس کا سب سے پہلا اطلاق 1960 کی دہائی میں امریکہ میں کار کتنی سپیڈ پہ چلانے میں محفوظ ہے اس پر اپلائی کر کے کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ سیٹ بیلٹ پہن رہے تھے، پہنا دی گئی انہیں، اور باقی لوگ نہیں پہن رہے تھے. تو ان میں سے ایکسیڈنٹ کس کا ہوا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ اس کی سب سے پہلی بڑی مثال 1960s میں تھی. میں وہ کتاب لایا ہوا ہوں آپ کے لیے، جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، ڈونلڈ کیمبل کی ایک کتاب ہے جو بہت مشہور ہوتی ہے، جسے آج کل وہ زیادہ تر یہ جو ہے RTI یا کیا RTA کہتے ہیں، رینڈم ٹیسٹ، جو رینڈم ایکسپیریمنٹل ٹیسٹ، یہ چیزیں بہت آسان ہیں. اور میرا خیال تھا کہ میں جب آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کروں تو آپ کو یہ ٹیکنیکس سکھانے کی بجائے اس میں تو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ، کیونکہ فٹ فار پرپز میں پاکستان اسٹڈیز کے لیے کچھ اور ہے. بہت ہی نادانی کی بات ہوگی کہ اگر ہم
رینڈم کنٹرول ٹیسٹ RCT وہ اسلامک اسٹڈیز میں استعمال کرنے لگے کسی بنیادی چیز کے لیے. بہت ہی نادانی کی بات ہوگی کیونکہ وہ اس کے لیے فٹ فار پرپز نہیں ہوگا. میں نے آپ کو جو مثالیں دی وہ میں نے ایک اپنے اس کی گھر کے ہیٹر کی دی, پانی کو ہیٹ کرنے والی مشین کی دی. ایک میں نے آپ کو یہ بھی اس کے لحاظ سے تو چھوٹی چیز ہے, میں جو COVID-19 بھی ہو گیا اس طرح کی مثال دی. بھاپ کے انجن کی مثال دے دی, شیور کرنے کی اس کی مثال دے دی. یہ رینڈم کنٹرول ٹیسٹ وغیرہ یہ اس درجے کے مسائل کے لیے ہیں. یہ اسلامک بیہیویئر میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کی ترتیب میں کہیں خاص جگہ آئے گا, ویسے بیان ہو جائے تو. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلامک اسٹڈیز میں آپ مجھے نہ سروے ریسرچ کا استعمال سکھا دیں, بلکہ مجھے بڑا دکھ سا ہوتا ہے کہ PhD والے آتے ہیں اور PhD والے کہتے ہیں ہم نے اس میں علم الادیان میں ریسرچ کرنی ہے اور ہم نے ایک سوال نامہ بنا لیا ہے اور سوال نامہ جو ہے اب آپ اس کا سیمپل ٹھیک کر دیں, ہمیں ایڈوائز کریں. تو میرے پاس کوئی ایڈوائز ان کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح سے پاکستان اسٹڈیز میں خود بھی پڑھاتا ہوں ایسے. ابھی ریسنٹلی جب سے ریٹائرمنٹ ایج پہ پہنچا ہوں تو انڈر گریجویٹ کا کورس بھی وہ پڑھا دیتا ہوں. میرے لیے وہ بہت انٹرٹیننگ اور نالج سیکنگ, میں خود اس میں بہت میری تعلیم ہو جاتی ہے. میں انڈر گریجویٹ کو پاکستان اسٹڈیز کا انٹروڈکٹری کورس پڑھا دوں. اس میں کچھ اور ہے. باقی جتنی ہم نے فہرست گنوائی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ انگلش لینگویج ہو, اس میں وہ کچھ اور ہے. آئندہ کبھی اس طرح کی نشست ہو اور یہ محدود ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں ان لوگوں کے لیے اس طرح کی چیز بیان کروں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سب کے لیے ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. اس لیے سب سے پہلے میری خواہش یہ تھی کہ میں جو ایروگنس آف سائنس ہے, ہم ویسے پرانی چیزیں بہت اچھی تھیں, غرور علم کو کھا جاتا ہے. سائنس بھی ایک اس لحاظ سے اس کے حقیر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں غرور ہے اور غرور علم کو کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی علم ہے, یہی علم ہے. So what may be the best and efficient process? Learning about paradigms, research questions, research design, and research toolkit. میرے خیال میں اس میں سب سے اچھا, بجائے اس کے کہ ہم آپ کو لیکچر دیں, میں جیسے ایک پاکستان اسٹڈیز کے لیے بہت ہی اچھی کتاب لے آیا تھا, مجھے اس کا اردو ترجمہ ملا, حالانکہ انہوں نے لکھی ہوئی انگریزی میں ہے, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی, جو مسلم کمیونٹیز آف ساؤتھ ایشیا. بہت ہی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے, تاریخ کو ڈیٹا کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے. وہ 4 سال 5 سال وزیر بننے کے بعد کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. اس دوران انہوں نے اس کو مونوگرافس کی شکل میں لکھ کے ایونچولی وہ کتاب تیار ہوئی ہے. تو وہ کسی ایسی چیز کو پڑھ لیں اور پھر اس کے اندر سے یہ چیزیں تلاش کریں کہ اس میں پیراڈائم کون سا استعمال ہوا ہے, اس میں کویسچنز کیا اٹھائے گئے ہیں, اس کویسچنز کو انہوں نے ایڈریس کس ڈیزائن کے ذریعے سے کیا ہے. تو جو بہترین ماسٹر پیسز ہیں جس میں عام طور سے ایک سے زیادہ ریسرچ میتھڈ استعمال ہوا ہوتا ہے, فٹ فار پرپز ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ زندہ ہوتی ہیں چیزیں, ان کو پڑھنا. Focus on reading masterpieces of research, high quality, even if a few writers. 3 پڑھنے 30 پڑھنے سے بہت بہتر ہے. اگر ان 3 کو سمجھنا آئے اور اس کے انتخاب اچھا ہو, اس کو پڑھنے سے جو آپ ریسرچ میتھڈ سیکھ جائیں گے. میں یہاں 10 گھنٹے بھی لیکچر دیتا رہوں تو اس سے وہ استفادہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ
प्रॉब्लम को अंदर से जो मेथड निकलेगा वो भटकी रूहों का इलाज है। कि जब आप प्रॉब्लम के अंदर मेथड्स को तैरता हुआ देखेंगे ना, और कोई बेहतरीन किताब वही होती है कि जिसमें वो गोया तैर रहे होती है, उसमें कहीं डेटा कलेक्शन होती है, कहीं उसमें नंबर्स वाला होता है, तो कहीं उसमें स्टोरीज होती हैं, कहीं उसमें तरह तरह के आदाद शुमार होते हैं। मैं उसकी एक फहरिस्त लाया हुआ हूँ, वो दे देता हूँ। तो ये इसको मैं कह दिया था इनडायरेक्ट लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि आप उस अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं जैसे आप वो रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आप इश्तियाक कुरैशी मेरे उस्ताद भी थे खुशकिस्मती से, तो मैं जब वो पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो बैठे हुए हैं अपने घर के उसमें बाहर बरामदे में, तो मैं उनके साथ शरीक हूँ उसमें। तो वो उस यानी मेथड्स को उसके अंदर तैरता हुआ देखें तो मेथड समझ में आ जाती हैं। Direct learning by doing apprenticeship and the fruits of master-apprentice relationship. मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी में अगर मुझे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा देना हो तो एक या दो अच्छे बहुत ही सीनियर जिसका तजुर्बा किसी वजह से बहुत हो वो होना चाहिए। बाकी को उस काम के लिए उसके साथ टीम होना चाहिए। ये कि हर शख्स अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना के उसको अप्रूव करवाता रहे, इससे बहुत ही पुअर क्वालिटी रिसर्च HEC ने इस रास्ते पे लोगों को डाला है। तो हमें जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं इस तरह की गुफ्तगू उनसे भी करता हूँ कि हमें उन्हें उस रास्ते से हटाने की ज़रूरत है। उसमें जुज़वी तौर पे जो कम पढ़ा लिखा है उसका गुरूर ज़्यादा होता है। हमारी कहावतों में इस तरह की 2-3 मिसालें दी होती हैं कि वो जो कम पढ़ा लिखा होता है वो गुरूर में आगे होता है। बदकिस्मती से उन चंद बायोलॉजी में, खास तौर से बायोलॉजिकल साइंसेस में, उसके अंदर एक बहुत ही मामूली किस्म, मेरे बेटे ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जेनेटिक्स में PhD किया है और चूहों पे रिसर्च कर करके PhD हासिल कर लिया। बहुत वो नामवर हो जाते हैं ये करके, लेकिन उस लेवल की रिसर्च हमारी रिसर्च की निस्बत बहुत ही अदना है। वो इससे बहुत ही अदना है। उसके बनाए हुए तरीके हमारे लिए बहुत ही नामौजू हैं, क्योंकि एक अदना चीज के लिए बने हुए तरीके हैं ये। तो इसलिए हम उस तरह के बहुत से रिसाले निकले हुए हैं जिसमें उस तरह के मज़ामीन होते हैं, और बजाय इसके कि आप मास्टर पीसेस पढ़ें आप वहाँ करते हैं सब और कहते हैं कि इस तरह का आप भी एक मजमून लिख दें ये छप जाएगा। अब वो मजबूरी और बात है, लेकिन उसके बारे में ये एहसास रहना चाहिए कि ये बहुत अदना काम है जो हम कर रहे हैं, और हम इससे अगर निजात हासिल कर सकें। और मास्टर अप्रेंटिसशिप रिलेशनशिप में, जैसे मैं इश्तियाक कुरैशी का अप्रेंटिस अपने आप को समझता भी था जब था, तो लेकिन अब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक मास्टर के साथ शरीक हूँ एज एन अप्रेंटिस के तौर पे। तो मैं उनकी किताब से सीख जाता हूँ कुछ, या मैं पिछले दिनों बहुत वजूहात से इकबाल के वो 7 लेक्चर्स पढ़े जो उन्होंने, उसमें से 3 मद्रास में और 3 हैदराबाद, दक्कन में हैदराबाद में और 1 अलीगढ़ में दिया था। ये 7 लेक्चर्स हैं। तो मुझे मुसलसल मैं कोई 2-2.5 महीने लगाए उसको, रोज बहुत घंटे 10-10 घंटे पढ़ के। तो मुझे मुसलसल ये मैं अपने आप को पोजीशन में डाला कि मैं इकबाल के ऑडियंस में बैठा हूँ, और इकबाल के ऑडियंस में बैठे हुए मैं उनसे उनकी शागिर्दी कर रहा हूँ। तो मैं वो 300 आयात जो उन्होंने कोट की हुई हैं 7 लेक्चर्स में, वो 300 आयात अलहदा कर ली जिस चीज को उन्होंने। आपके मजमून मैंने मुझे फ़ोन पे ही डॉक्टर अकीक साहब ने बताया था, तो मैं उसकी फहरिस्त बना ली थी। तो आइंदा कभी आपसे नशिस्त हुई तो मेरा ख्याल है कि मैं उसे ना वो लिमिट कर दूँ। डॉक्टर रशीद साहब मेरे पुराने
اسٹوڈنٹ ہیں, پہلے انہوں نے بیچلرس کیا, پھر ماسٹرس کیا, پھر پی ایچ ڈی کر لیا, پھر آپ کے یہاں استاد بھی ہو گئے, بہت اچھے استاد ثابت ہوئے. میں کورس پڑھاتا ہوں کبھی, تو اس ایج میں اتنا تو میرا حق ہے نا کہ میں پھر 1 یا 2 ساتھ میں معاون رکھ لیتا ہوں. تو وہ جو معاون باقی سارے کام وہ کرتے رہتے ہیں, میں آ کے اپنا انجوائے کر لیتا ہوں گفتگو کو. وہ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اگر ایپسٹمالوجی اور آنٹولوجی کے بارے میں بتایا تو پھر لیکچر کا کیا کام ہوا. اس لیے ایپسٹمالوجی اور آنٹولوجی بہت ہی 2 الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل کے پیچھے کوئی علم بھی چھپا ہوتا ہے. بچے کو بھی جب وہ انگوٹھا چوستا ہے پیدائش کے بعد تو اللہ نے ایک علم دیا ہوتا ہے. وہ شہد کی مکھی بھی جو سورہ نحل میں ہے اس پہ بھی اللہ نے کچھ وحی کی ہوتی ہے تو وہ گھومتی ہے. تو اس لیے ہر عمل کے پیچھے کوئی علم ہوتا ہے. مختلف اعمال کے لیے مختلف قسم کا ہوتا ہے. جو آنٹولوجی ہے وہ یہ کہ ہمارے ایکشن کے پیچھے کیا علم ہے. مختلف کاموں کے لیے مختلف نوعیت کا علم ہوتا ہے, لیکن خود علم کیا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے, وہ ایپسٹمالوجی. میں اسی لیے امام غزالی کی دونوں کتاب احیاء العلوم میں سے پہلے جلد 4 میں سے اور کیمیائے سعادت دونوں لے کے آیا ہوا تھا. احیاء العلوم میں انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہوا ہے, لیکن کیمیائے سعادت میں بھی ہے. تو ایپسٹمالوجی میں ایسے لوگوں سے کہ جو علوم کی کچھ اقسام کی نفی کرنے سے اپنا کام شروع کرتے ہیں, انہوں نے اس معاملے کو بہت ہی مشکل کر دیا ہے. چونکہ جہالت کم علمی ہی وہ کہتے ہیں, نہیں آپ نے کچھ علم کو خارج کیا ہو تو جاہل ہو جاتے ہیں. اس کے اندر گھومنے والوں نے ان چیزوں کو غیر ضروری طور پہ ناسمجھی میں تبدیل کیا ہوا ہے. سکس کوشچنس اتنا میں خیر 6 منٹ اور 6 منٹ تو نہیں 7 منٹ اور لے لوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ 9:30 سے ہوگا, وہ گاڑی نہیں پہنچی ورنہ میرا ٹائم پورا ہو ہی جاتا 9:30 تک. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو میجر دی امیجریبل. لوگ نہ آخرت کے اور ثواب کی گنتیاں شروع ہو جاتے ہیں. بہت ہی وہ یعنی سائنس سے اتنی بھی پٹخا نہیں جانا چاہیے کہ آپ آخرت کی بھی گنتی کرنے لگیں. Do not try to measure the immeasurable. بہت سی اور ہمارے پاکستان اسٹڈیز میں بھی غیر ضروری میجرنگ نہ کرے. چیزیں ہیں جو میجر کرنے کی بھی ہیں, لیکن وہ مختلف ہیں. When measuring, know its limitations. میں نے آپ کو جو assumptions کی بات بتائی تھی, یا سیمپلنگ ہے, ہر سیمپل تو ساری زندگی اس میں گزاری ہے, تو ہر سیمپل سروے سیمپل ہوتا ہے. سیمپل کی وہی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ان لمیٹیشنز کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے ہی ہمیں اتنا کچھ عزت مل جاتی ہے. تو وہ لمیٹیشنز کی وجہ سے, سیمپلنگ جاننے کی وجہ سے نہیں ہے. اگر مجھے کچھ مل جاتا ہے تو سیمپلنگ جاننے کی وہ تو بہت ہی, سیمپلنگ کی لمیٹیشنز جاننے کی وجہ سے مجھے کچھ عزت مل جاتی ہے. تو گو فار فٹ فار پرپز پریسیشن لیول. جس کام کے لیے 5% کے اندر رہ کے ہو سکتا ہے وہاں 99% تلاش نہ کریں. پولیو میں یہ ہے کہ جب تک آپ 97% تک لوگ آزاد نہ ہو جائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. بہت سی اور بیماریوں میں 5%, 10%, 80% بھی ہو جائیں تو ہرڈ امیونٹی ہو جاتی ہے. پولیو میں نہیں ہوتی. پولیو میں یہ 97 وغیرہ میں جا کے ہوتی ہے. اس وجہ سے پولیو کے ٹیکے لگانا اتنا مہنگا ہے. لیکن بہت سی چیزوں میں 80% میں ہو جاتا ہے کام.
اسی کا اطلاق اور چیزوں پہ کر لیں کہ گو فار فٹ فار پرپز پریسیشن لیول. پریسیشن از اے پریکٹیکل تھنگ. پریسیشن از ناٹ کوئی دین تو نہیں ہے یہ ان کاموں کی پریسیشن. اور دین میں تو ایمان کی پریسیشن تو میجر نہیں کی جا سکتی. سروے ڈیٹا از سیمپل بیسڈ, آلویز ریمبر دیٹ. میں ایک کوشچنس کی لسٹ علیحدہ سے رکھی ہوئی ہے. ٹرانزیکشنل اینڈ سینسس ڈیٹا, اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں تبدیل ہوتا رہنا چاہیے. میں 50 سال پہلے جب کام شروع کیا ہے تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں خود جنریٹ کرنی پڑتی تھیں کہ جو اب بگ ڈیٹا میں بٹن پہ اویلیبل ہے. میں پورا ایک وہ کریٹ کیا ہوا ہے, یہاں اس کا لنک بھی رکھا ہوا ہے, جس میں پوری دنیا کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بگ ڈیٹا کی شکل میں اویلیبل ہیں. 30 سال پہلے مجھے وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت تھی, اب نہیں ہے. اب میں نادان ہوں گا اگر میں ان کاموں کو کرتا رہوں جو 30 سال پہلے ٹھیک تھے. ان دا اسٹرکچرڈ اسٹوری ٹیلنگ, پھر کہانی بیان کرنا, یہ بھی 30 سال پہلے جب پوسٹ ماڈرنزم آیا ہے تو بہت سے لوگوں نے بھولی ہوئی یہ بات سیکھی کہ بالآخر نمبرز کے پیچھے کہانی کو دوبارہ سے تشکیل دے دینا. اقبال نے اسے اس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے جسے سائنسدان, جیسے جب سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور پھر رولر اس کو پلورائز کرتا ہے. اقبال استعمال کی ہوئی ہے کہ جو سائنس ہے اور بعض پریکٹیکل علم بھی حقیقت پہ اوپر وہ رولر چلاتا ہے, اسے ریزے ریزے کرتا ہے اور ان ریزوں کو پڑھتا ہے. تو وہی کہتا ہے کہ اس سے اس میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ ریزے حقیقت ہے, اور حقیقت میں ہر ریزے میں پتھر ہوتا ہے. یہ سمجھنا کہ یہ ایک کل ہے جس کو ہم پلورائز کرتے ہیں اجزاء میں, اس پلورائزڈ پیس کو ہم نہ اس کی ماہیت سمجھیں, کیونکہ ماہیت بھی آپس میں بلینڈڈ ہے, محلول ہے. اب ان میں سے کوئی بھی اصطلاح ایسی ہوگی جو آپ کو صوفیہ کی کتابوں میں ملے گی بشمول محلول کے. Do not forget in the unstructured storytelling, do not forget its merit for exploratory and complementary purposes. جب آپ نے ریسرچ کویشچن تلاش کرنا ہو, ڈیزائن بنانا ہو, تو اس سے ایکسپلور ہو جاتی ہیں چیزیں. جب آپ نے واپس کہانی تشکیل دینی ہو تو اس سے آپ کو مدد مل جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھر نہ وہ کوالٹیٹیو جمع کر کے پھر اس کو نہ نمبرز میں تبدیل کرنے لگتے ہیں کہ میں نے 50 لوگوں کے کوالٹیٹیو کیا, اس میں سے 8 نے یہ کہا, 9 نے یہ کہا, 11 نے یہ کہا, تو پھر کوالٹیٹیو کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر کوالٹیٹیو کرنے کے بعد پھر اس کو نمبرز میں ہی کرنا ہے تو پھر 50 کیوں کہتے تو 500 کریں. یہ سب چیزیں بھی سمجھنے کی ایک واچ فار ایروگینس آف نالج, اسپیشلی سائنٹیفک نالج. اور میں اپنے بہت تجربے سے اب تو کم جاتا ہوں, لیکن جب وہ ذرا اس پہ زیادہ جہاں ہال میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو انہیں آخر کہتا کہ یہ نہ اس میں وہ جو دل والی بات ہے نا وہ یہ کہ ایک سچ بولنا بہت ہے, سچ کی تلاش. سچ کی تلاش وہ فلسفی کی طرح اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا سچ کی بات نہیں کر رہا. واقعی جو سچ ہے, دل سے جو سچ ہے, جس کا انسان کو اپنی اس کے اندر ہی کسی چیز کو پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے. اور فیئرنیس, یہ سچ سے تھوڑی سی مختلف چیز بھی ہے, یہ بھی دل کو پتا ہوتا ہے کہ جو انصاف ہے یہ بھی, چونکہ یہ سب بڑی پیچیدہ چیزیں ہیں, اور یہ کہ جرأت, یہ بھی بہت میرے کام میں جیسے بہت ہی اہم ایک کلیدی کام میں نے اس 40 سال میں جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں سروے کا, کہ اس میں کریج کی بھی بڑی ضرورت ہے. آپ سچ پہ پہنچ بھی جائیں, انصاف کی خواہش بھی رکھتے ہو, لیکن اگر حوصلے سے آ رہی ہو تو بھی آپ کی اس جدوجہد میں بہت اس کا درجہ نیچے آ جائے. بہت بہتر ہے, انشاءاللہ آپ کے پاس طالب علم ہوتے ہیں, میری کچھ باتیں ان کے لیے بھی کام آ جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.
Thank you so much, Dr. Shafi Ghilani, for such a thought-provoking, educating, and illuminating talk that you have delivered. I would like to request Dean Faculty of Social Sciences, Dr. Atiqul Zafar Saab, to present university souvenir to Dr. Shafi Ghilani sir. Thank you so much for listening to this inaugural session. Since we are running short of time, so we'll not take question and answer session. Dr. Saab will be with us and we can have some brief discussion during our tea break. Thank you so much. Okay, we'll resume this session after the tea break. पार्किंग के लिए मैं पार्किंग में तशरीफ लाइए इसकी टी ब्रेक के लिए
यहाँ से भी आवाज थी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back to this one-day seminar on publication and dissemination of knowledge in social sciences. We are heading towards the second session after a short break. Our honorable speaker for this session is going to join us from Turkey, Professor Dr. Israr Ahmad Khan. He is professor at Social Sciences University of Ankara, Turkey. He will inshallah talk on current trends of research in social sciences. So I request Professor Dr. Israr Ahmad Khan to shed light on the current topic. Jazakumullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Professor Dr. Anis Ahmed, Honorable Vice Chancellor, Rifar International University, Dr. Kashif, honorable guests, participants, professors, associate professors, assistant professors, lecturers, students, my daughters, my sons, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As announced earlier, the wording of my topic is current trends of research in social sciences. I would like you to allow me to make a slight modification in the wording of the topic. The modified wording of the topic could be and should be and is current methodological trends of research in social sciences. Even though the word available in the topic is social sciences, I have split it into two disciplines. One, psychology, and the other, Islamic Studies. Even though it is well known that psychology itself is a very vast area to be covered, because psychology no longer remain as general or simple or basic psychology. It has got divided into so many branches which have turned now permanent disciplines of
study and research. Social psychology, educational psychology, health psychology, military psychology, clinical psychology, child psychology, etc., etc. Now there is another discipline developed, I think, in Turkey only. That is religious psychology. Here in Turkey, I taught in another university, Sultan Muhammad Fateh University, Istanbul, a course entitled Ilmud Nafs ad-Dini, religious psychology or Islamic psychology. So it is very difficult to cover psychology in one single meeting. Yet, I would like to focus on the general methodological trends of research in psychology on the whole. Of course, I don't feel comfortable with that dimension of the topic, but Dr. Kashif almost pushed me to take up this challenge. So I'm just taking it as a challenge. And the second dimension which I would like to touch on is Islamic studies. Islamic studies is also a very abstract term, because in reality, Islamic studies comprises tafsir, hadith, fiqh, Islamic thought, and tasawwuf. Naturally, I will not touch on Islamic thought and tasawwuf because these two have never been my fields of study, teaching, and research. I have always focused on only two disciplines of Islamic studies, tafsir and hadith. Anyway, I will try to even focus on fiqh because Alhamdulillah, I have managed to evaluate around 200 PhD theses from 35 universities in Pakistan. So on the basis of this evaluation task, I have really learned and made up my mind to a great extent the situation, the trends that are going on in the research of Islamic studies. But anyway, before I touch these two dimensions from the angle of methodological trends of research, I would like to share with you, rather, I would love to share with you outlines of basics related to research as well as methodology, because this outline will help all of us understand what's going on, what should not be going on, and what is required to go on. First of all, I would like to refer to the definition of research. I'm not doing it because you don't know. No.
I'm doing it simply because a reminder has a significance in our day-to-day life and activities, particularly in intellectual and academic ones. You may know, you may not know. Those who know may enjoy. Those who may not know may also enjoy. Research is, I'm trying to refer to the definition as I humbly understand. Research is thorough investigation of the subject selected with a view to developing new idea or new interpretation. It simply means that this thorough investigation must lead either to the development of something new in terms of idea or something new in terms of present interpretation of the existing idea. What do I mean by new idea? What do I mean by new interpretation? Let me refer to one example each. That will, I'm sure, help you get to the bottom of the message. Al-Baqarah Surah is simply, it is simply because that's my specialization. Tafsir is my specialization. That's why naturally the examples I will drive and share with you from my specialization. Surah Al-Baqarah is read, memorized, interpreted, and the messages are derived, but no one has thus far paid attention to one thing. That is, Surah Al-Baqarah has a particular tamheed preface. It is to be borne in mind that the Quran is al-kalam al-baligh, eloquent speech. And it is well known that al-kalam al-baligh يتكون من 4 عناصر: التمهيد، العمود، السياق، الخاتمة. Any eloquent speech consists of or is constituted by 4 elements: preface, central theme, contextual flow, and conclusion. Even this idea I am sharing with you might appear totally new to you. Alhamdulillah. But since Al-Quran is al-kalam al-baligh, eloquent speech, Al-Baqarah should also be kalam baligh, eloquent speech. So it simply means that in Surah Al-Baqarah there must be available 4 elements, including tamheed, muqaddama, introduction, or preface. No mufassir has as yet paid attention to that dimension in Surah Al-Baqarah and other surahs of the Quran. From ayah number 1, I'm talking about Surah Al-Baqarah, until ayah number 5, you read, you will find only one theme. And this is the first theme in Al-Baqarah. This first theme in Al-Baqarah constitutes preface to Surah Al-Baqarah. What is this
preface. This preface announces that only those who fall under the category of muttaqun, God conscious, the pious, can do justice with the messages of the Quran. 5 qualities have been mentioned there, and in the end it has been said, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. And they are destined to taste the blissful life. If we develop an understanding of this preface, understanding Al-Baqarah in total will be very easy. Because in Al-Baqarah, several categories of people have been addressed. Muttaqun, Munafiqun, Kafirun, Ahlul Kitab, and the people in general. If we understand this particular phenomena in Surah Al-Baqarah, that is Tamheed, there will be no confusion. There will be no ambiguity in getting to the bottom of the messages inherent in Surah Al-Baqarah. This is something new. New idea. And this is the task of the research. New idea must be there in the research. If it is not available in the research, any research, no matter how voluminous it is, deserves to be considered research. It could be many things. It could be book, it could be compilation, blah, 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 but it cannot be considered research. Research must come up with something new in terms of idea. That's a different thing. That the people criticize, people are averse to it, people do not like it, people may reject it. That's not a problem. That's not the headache of the researcher. No. No. The researcher must concentrate on how to develop new idea. And as for the new interpretation, because I refer to in the definition of research, 2 elements, new idea, new interpretation. Once again, as I said earlier, I will prefer to come up with the example from my own specialization, tafsir. So this new interpretation is also part of tafsir. If you read, this is new interpretation. If you read Surah Al-Baqarah, ayah 62, and Surah Al-Ma'idah, ayah 69, you will find the same message. Yes, there is a slight difference in wording, but as for the message, both are similar. I read Al-Baqarah 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل عملا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. So many interpretations are there. One interpretation is, and this is very popular, that this is mansukh, this is abrogated. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And the second interpretation is that it is actually for the original followers of the previous prophets.
The third interpretation, which was developed by many, including Professor Fazlur Rahman, is that this ayah testifies to the success of all those people, including the Christians and Jews and Hindus and Buddhists and all who fulfill three conditions. Iman billah, Iman bil akhirah, wal amal as-salih. Faith in Allah, faith in the day of judgment, and good deeds. As we can see that there is no mention of belief in the Prophet, belief in the book. That's why Professor Fazlur Rahman was of the view, and this is available in his book, Major Themes of the Quran, that prophethood books are irrelevant. Yeah, he says it. So, yani those who fulfill three conditions are successful in the life hereafter. So now I am sharing with you and the interpretation. And this should be the result of the research. What's that? You have right to reject it. That's not a problem. Okay. If you have right to reject it, I have the right to share with you. No one has as yet, either from the Mufassirun min al-Mutaqaddimin or Mufassirun min al-Mutaakhirin or Mufassirun min al-Mufassirin al-Judud. No one has as yet come up with this interpretation. Alhamdulillah, I have come up with this interpretation, and this is new. That's no problem, okay? You may reject it, that's no problem. But rejection or acceptance should both be based on strong and valid arguments. The new interpretation. The new interpretation is, since the Quran is al-kalam al-baligh, eloquent speech. In eloquent speech, there is a phenomena. If this phenomenon does not exist, then that kalam, that speech cannot be considered al-kalam al-baligh, eloquent speech. And that phenomena is known as ellipsis and brevity. بالعربية ممكن أن نقول okay الحذف والإيجاز. Because al-hasf wal-ijaz is the part of human speech, whether we speak Urdu, Arabic, English, Persian, Chinese, whatever language we speak, we are always very brief. Very brief. For example, yeah, I'm taking much more time than given to me. That's not a problem, okay? Significance should not be given to me. Significance should be given to the topic and the information I'm sharing with you. For example, Papa said to the son, go to the market and bring pen, paper, groceries, and blah, 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 a long list. When he comes back from the shopping, yani the son, so Papa says, oh, you have come back. Only this much. Only this much. You have come back. Papa did not repeat, say what he said to his son in the beginning. Papa says, did you do it? Did you do that? Yeah. Papa says, did you buy the groceries? And other things are not mentioned in the speech of the Papa. Because if the Papa repeats the same thing, the son will retort.
reacting. Papa, come on, eh? Yeah, I have done it. So this is the part of the daily human speech. The Quran has used that particular phenomena, an attribute of human speech, everywhere in the Quran. I say it everywhere in the Quran. There is available the phenomena of ellipsis and brevity, as and ijaz. Yeah. Most of the time, we fail to grasp the meaning of this ayah and that ayah. Apply this idea, you will understand the meaning. Okay, I'm coming to the new interpretation of Al-Baqarah 62 and Al-Ma'idah 69. When the addressees were named, Innal ladhina amanu, what's the meaning? The meaning is that those who believe in blah, 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 Muhammad as the prophet and the Quran as the book. Those who believe, Walladina Hadu, those who believe in blah, 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 Moses as the prophet and the Torah as the book. One Nasara, those who believe in blah, 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 in Jesus as the prophet and Bible or Gospel or Injil as the book. Wasabi'in, those who believe in Allah and the prophet and Zoroaster as the prophet and Avesta as the book. See here, belief in the prophet and belief in the book have already been mentioned. Yeah. So there was no need of repeating the two dimensions of faith. That's why it was said, those who believe in Allah and believe in the Akhirah and do good deeds. So actually the belief in the prophet and the belief in the book are omitted from here to make it as brief as possible, because only the brief statements leave an impact on the minds. It's not mansukh. It's not for everyone. It's not for the original people. It's a message given to all the people that the conditions are not only three. Conditions could be spread to many more dimensions, including belief in the book and belief in the prophet. After that, this was about the definition of research. Let me now take you to the Quranic outline of the methodology of research. As for the term methodology, it's very clear, everyone knows is the scientific study, the scientific way of research, that is called methodology. Scientific way. Scientific means logical, rational, reasonable way of doing the research, methodology of research. I would like to share with you my humble understanding. I do not claim that my understanding is the only understanding, is the only valid understanding. No, no. I have the right to share with you what I have developed, what I have come up with. Surah Al-Hadid, Ayah 25, reads, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.
Indeed, we raised our prophets with number one, Bayyanat. Number two, Al-Kitab. Number three, Al-Mizan. We gave all the prophets three things, Al-Bayyanat, Al-Kitab, Al-Mizan. For what? To achieve what? To reach where? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. So that the people could experience equity, fairness, and justice. The word qist is generally translated into English as justice. That's not correct. That's not correct. There's a problem of English. That's why we don't have any one single word. The difference between the two words in Arabic, adl and qist, is very simple. Adl means the abstract idea of justice. Yeah. Qist is a practical implementation of the principle of justice. Yeah. So here it has been said, so that the people would experience fairness, justice, equity in their life. From here, I have derived the idea of qist in research methodology. Because one might say, oh, it's not mentioned there. It's mentioned there. Because the moment we say, this is in Surah An-Nahl, ayah 69. فِيهَا شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Honey is mentioned there as the sure treatment, the sure cure. For whom? For the mankind. It simply means that for all the problems the mankind has suffered, is suffering, may suffer, honey could be useful. No, I'm not trying to be the medical doctor. Okay? I'm not trying to do that. I'm simply giving the message as available there. And likewise in Surah Al-Baqarah, ayah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. In the month of Ramadan, the Quran was revealed, and the Quran serves as the source of guidance for the mankind. What is the meaning of mankind? Mankind means in every dimension, whether it is their personal life, private life, familial life, social life, economic life, political life, cultural life, educational life, intellectual life, academic life, religious life. Yeah, Quran is guide. Hence, so then the word anas is there. So during the prophets, there might not have been the issue of research and methodology, but today, since we are facing the issue of research methodology, so this ayah provides guidance for us, and the Quran is there. And you see, it says, Al-Mizan. Allah subhanahu wa ta'ala revealed Al-Mizan along with Al-Kitab so that people could see whether qist is there or not. In research, qist must be the end product. The end product of the research must be based on the principle of qist. And for that matter, Al-Mizan, the balance, could be used. Any research could be weighed on that balance and seen whether it was sufficient to reach the target of qist
or not. I'm quoting another ayah. This is the first ayah of Surah Al-Furqan. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Blessed is Allah who revealed to his servant Al-Furqan ليكون للعالمين نذيرا, so that it could be the warner, could be the guide for the entire universe, for all the people. Once again here, the word Al-Furqan means the criterion, the standard. The research needs to be judged on that particular criterion, needs to be judged on the Al-Mizan. Let me now refer to that particular criterion and that particular Al-Mizan as available in the Quran itself. In the Quran, we find 6 ayat, 6 verses. An-Nahl 78, Al-Isra 36, Al-Mu'minun 78, As-Sajda 9, Al-Ahqaf 26, Al-Mulk 23. These are the 6 verses in the Quran where we find 3 words in one and the same order with the same tartib. Let me read Surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah took you out from the womb of your mothers, where you were in the condition of ignorance. You did not know anything. But Allah made for you, granted you 3 things, 3 faculties, 3 powers: Sama', Basar, Fuad. For what? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, so that you might be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the sustainer, the provider, the caretaker, the controller of the universe. Remember, the amal, tashakkur, requires tahaqqul, and these 3 words are the basis of tahaqqul. Sama', Basar, Fuad. What are these faculties? These faculties are constituents of intellectual power. Intellectual power. I read Surah Al-Isra 36. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Don't pursue what you know not, about which you don't have any knowledge. Remember, Sama', Basar, Fuad could be accounted for. Yeah. Okay, fine. No, I didn't realize that the time passed so fast. But anyway, I have to do justice again because I've already talked about this. These 3 words, Sama', Basar, Fuad, actually deal with 3
stages of research. In other words, these three words refer to methodology, scientific methodology, logical methodology, rational methodology. Sama' is the first stage, and that is part of the methodology. Sama', collection of data, collection of information, collection of material, and basar, data analysis, analysis of information, comparison, comparative approach to the collected information, and fraud. As the result of analysis, deduction of new idea or new interpretation. Yeah, Sama, Basar, Fraud. Since the time is almost over, so instead of focusing on psychology, even though I could speak on that, okay, but anyway, one or two sentences I would like to say concerning psychology and research methodology. Research methodology in psychology is claimed to be scientific. Okay, mafi mashkila. But what do you mean by scientific methodology? See, what happens in the psychological research, sampling, data collection, data analysis, comparison, deduction, conclusion. This is exactly what is taking place. And let me tell you, and since the research methodology is based on questionnaire, and I have my personal experience that the responses to the questionnaire are most of the time 75% lies. I say it with full responsibility. I give you an example. In 2001, when the famous British journalist Ewan Ridley accepted Islam after she was freed by Taliban, the entire world condemned Taliban. But when Ewan Ridley accepted Islam, what happened? The psychologists came up with an idea to explain and describe the approach of Ewan Ridley. They used the term, Ewan Ridley suffered from Stockholm syndrome. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This is psychology. This is psychology. But the problem is that no Muslim psychologist in Islamic world, no one came up with the substitute of this term. To me, it was not Stockholm syndrome. It was Medina syndrome. I can say it, a human syndrome, since Taliban never did anything wrong to her. And she was very much influenced by the highest moral values of the Taliban. And she has said it so many times. It was actually the impact of their character. Stockholm syndrome means the person concerned develops sympathy with the captors. It's not sympathy with the captors. It was sympathy of the influence of the character. Character, not the captor. That's why I say the human syndrome. Yeah. Every human being feels influenced, gets influenced
by someone's high character and high moral values. Let me now refer to very briefly to the Islamic Studies research and methodology. Out of 200 theses I have evaluated from Pakistani universities, I have found, with full responsibility, I'm saying, don't feel hurt, don't feel offended. All the theses, without any exception, represented only some collection of information. Yeah. Basar for no, it's not there. It's not there. You see, collection of information is very easy in Islamic studies. Information is available everywhere. Say, for example, while interpreting an ayah in the Quran, we bring information from various mufassirun, including Sayyid Mududi, Amin and Islahi, blah, blah, blah. No problem. But that's not the proper research methodology. That's not. Every researcher has the responsibility to understand the ayah, to interpret the ayah on his or on her own. Yeah. Yes. One may feel uncomfortable with doing the reinterpretation simply because one does not find any way, valid methodology to interpret the Quran, to re-explain the Quran. That methodology is Nazmul Quran. If Nazmul Quran is applied, believe me, every researcher will be in a better position to interpret. And likewise, while the researchers quote hadith, they forget everything. In the name of research, they quote from Al-Bukhari, from Muslim, from Ibn Majah, from Abu Dawud, from Nasai, and they think that the task is complete. No, it's not complete. Remember, there are so many problems. I'm saying it with full responsibility. I love them more than you love them. I respect them more than you respect them. But I do not fall upon them deaf and dumb. As in Al-Furqan 73, it has been said, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكْرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. It's not. They should use the aql. Believe me, there are still problems in the Isnad, even in Bukhari. And there are problems in the text. And as for the fuqaha and their quotation, قال أبو حنيفة, قال إمام أحمد بن حنبل, قال الشافعي. What the meaning? The researcher has the responsibility to look for the arguments these fuqaha have used and then talk about it. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye bye. Thank you very much. Thank you very much, respected Professor Dr. Israr Ahmad Khan. Jazakumullah khair for this enlightening talk. As Prof has taken the example for research qualities from the Quran, which rightly said or mentioned in the reconstruction of religious thought by Allama Muhammad Iqbal rahmatullah alayh, that
For the previous Muslims, the great inspiration to acquire knowledge was the Quran. So according to that, it is rightly also mentioned and elaborated by Dr. Isar Ahmad Khan that how we approach, what approach should be taken or what approach should be observed by the research scholar towards Quran and toward research. After that, I would extend my humble and sincere excuse and apology to our coming next speakers, Dr. Rashid Aftab Saab and Madam Dr. Rahila Yasmin, that we couldn't observe track of time. So inshallah, we will try to be on time, inshallah. So now we are moving towards next speaker, Dr. Rashid Aftab, Director, Research Institute of Public Policy, to talk about multidisciplinary and interdisciplinary research in social sciences. I request Dr. Rashid Aftab, please come on stage and deliver your talk. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। मेरा ख्याल है आप सब लोग बोर हो गए काफ़ी लंबी डेलिब्रेशन से, तो मैं आई विल बी शॉर्ट। मुझे जो बेसिकली टॉपिक दिया गया है वो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में आई हैव टू डिलीवर अ स्मॉल टॉक और अ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू स्लाइड्स। एज फार एज मी इज कंसर्न्ड, आई थिंक माय होल एजुकेशन career as well as my working experience rest on in a very diversified multidisciplinary areas. Basically, I'm an engineer. Then I did my MBA and MS in organizational sciences and good governance. And ultimately, I did PhD in public policy and governance from Holland, Utrecht University. As far as my working experience, again, very diversified. I worked in the Ministry of Science and Technology, dealing with water sector, Ministry of Environment, dealing with the climate change, worked in a Ministry of Local Government, dealing with the local government systems, Ministry of Industries, dealing with the various sector development projects, as well as I worked in the telecom sector. And for the last 6 years, I'm associated with RIFA, established the Public Policy Institute under the Faculty of Social Sciences. And obviously the public policy is a typical multidisciplinary area and academic disciplines which has to be, which is absolutely a multidisciplinary subjects. तो जो concept है, जो मुझे topic है, I think there are 2 variables in my topic. One is multidisciplinary, other is the social science. If we talk about the social science, obviously science of the society. And science is based on the logic, is based on the evidence, is based on the rationality, is based on the facts. And when we talk about the societies, it means the system of the society, whether it's a political system, economic system, social systems, or if you think that the social science deals with the social development, which clearly defines that the social development means one is the social, obviously the interaction of the human beings, interaction of societies, interaction of the communities, and the development means the growth, which means the growth of the human beings. The growth of the human beings has to be considered from the various dimensions, whether it's education development, health development, accessibility of basic needs to the human beings, water, sanitation, housing, employment. All these are very much interrelated areas, and we cannot segregate these areas from one areas to the other area. So it has to be a holistic approach for if we
considered. That's why the best index which I see for the human, like for the social development, is the Human Development Index, obviously developed by a Pakistani, a very prominent economist, Dr. Mahbubul Haq, and ultimately that index was adopted by the United Nations. Now, each year UN issue the Human Development Index, which clearly rank all the countries on the basis of the social development which has been observed in the various countries. And that index is comprises of the three parameters. One is the education in terms of literacy rate, other is the health, and third is the livelihood. And Pakistan, unfortunately, Pakistan ranking is, I think it's about last year, 154 out of 189 countries. That shows the state of affair in our social sector. So this is what about the jahan tak baat hai, I think multidisciplinary research obviously means involving more than one discipline. It is not only one single discipline research. It has to be combined with one or more. That is a concept of the multidiscipline. If I, what I have done, I have divided, since you cannot jump into the multidisciplinary unless until you have, since you have a baggage of your own discipline. So it's very hard to move to another discipline. There are various stages which exist to switch from a unidisciplinary approach to a multidisciplinary approach. The three stages are rest with the unilateral unidisciplinary, and the last three stages related to the multidisciplinary approach. So that's that, and first stage, which I considered as a zero stage or a 0 degree, is pure unidisciplinary, which means it specifically indicates the research which draws the research from a single discipline, whether you are dealing with any of the discipline which you have the expertise. The second stage, it is still the same as a pure unidisciplinary, only the contextualizations are enhanced. So that is the second stage. You think about the other context as well. The third stage, which is a pure unidisciplinary, it is just like a human being's pair, unless until they interact with each other. That effective, that is not so much meaningful, but they are paired. Similarly, in the paired concept, that one discipline or the one experts come close to the other experts of the other disciplines, and they draws artifacts, means obviously the theories and the models and the frameworks, and they try to understand the both of the concepts, academic concepts of the both the disciplines, which are quite relevant with the research. So this is the third stage, and the third, obviously that, and the next stage is the shallow multidisciplinary, in which you have a limited interaction, but you are having a disciplinary expertise in your discipline, even then you are interacting. That is the third. And the deep multidisciplinary approach is where that you not only interacting your disciplines, but your art crafts is also interacting, which means your theories, your models, your frameworks, your philosophical thoughts are also there. So that is the, and I think the best level of multidisciplinary is the generative discipline, when the two disciplines interact with each other as well as their art crafts, and they generate a new disciplines. That is the, although this phenomena
is not simple as as we think, because there are so many barriers. What we have to do, like we have to give the opportunities and for the people to interact with each other. We have to give some incentives, whatever the barriers exist, whether as an individual centric barrier or institutional centric barriers. Those barriers have to be overcome. So, that collaboration. I give you an example. तो मैं move नहीं कर सकता. अच्छा, what I have seen that I give you an example, a few example I would like to say that, for example, in the let's take an example of UNICEF conducted a very extensive research on the health affairs in Pakistan. They came to the conclusion that the 60% of the beds in Pakistan are occupied because of waterborne diseases. Now, this is a simple issue of the health, but it has got a direct relationship of the provision of the safe drinking water to the citizens of this country, which is again a social issue. So, unless one intervention, you just place one lens that you have to build more hospital, but it will not solve the problem unless until you address the issue of the water quality at the household level, that the water may be provided safe for the which is fit for the human consumption. So that's one of the strong linkages. Similarly, water sector, one aspect of the water is it's a technical subjects, building the dams, hydraulic engineering, hydrology, water management, irrigation engineering, that sort of things. But other is the social dynamics of the water, how to change the behaviors of the water, how the wastage of the water may be changed in terms of the changing the behaviors of the human beings. This is again a social dynamics. And similarly, what I have seen in a recent, approach which has been adopted internationally as well as now in Pakistan, even the government has started thinking on these lines, that whenever we develop our policies, or frameworks, or the strategies or plans, it must not be a single sector oriented instruments. It has to be considered in a holistic manner. For instance, initially, I give you an example. If water sector is dealt separately, energy sector is dealt separately, food sector is dealt separately, it will not solve the problem, because it has a strong bond exists between these three sectors. Why? Because the water security is itself important for the water security by itself in terms of the quantity and the quality. Then the water, since the 94% of water is consumed in the agriculture, which is directly related with the food security as a main input for producing for the food for the citizens of that country. And the 94, which means the water security is directly related with the food security. Since the cheapest source of energy is produced from the hydro energy instead of a fossil fuel energy, which import from the outside, and that increase our circular debt, and that affect our economic growth. So the water security is also dependent on the energy security as well. So that is the approach to be adopted, that whatever the disconnects exist between the existing connectivity chain, and that can only be addressed by pursuing a multidisciplinary approach in the research, and this is quite challenging as well. And I mean, and I think all of you, maybe some of you are, suppose some of my colleagues are sitting from the English department as well, or even the psychology department whatsoever. For instance, for the English department,
One of our area in public policy is the foreign policy. And in the foreign policy, diplomacy plays a very important role in the foreign policy. So what type of a language you are going to use in the diplomacy? You can see the recent the political turmoil which exists in Ukraine and Russia. But if you go to the statement of China, which has a strong political link with the Russia, and that is the only country which is standing along with the Russia on that particular issue. But on their official version, while they use the diplomatic language for giving their point of view on that particular issue, that is absolutely a different way. Not a single word is used against USA or the European Union, because the context is this, that they have a strong business, trade, and economic relations with this. So I mean, there's a lot of room exist for an effective collaboration between the various faculties, various departments, and my area or my faculty or the institute always welcome to please collaborate with us. And since policy is related with any of the field, whatever you are pursuing in your respective careers, we can work out some of the research papers and some of the projects as well through an approach which has to be a multidisciplinary approach. That's it. All from my side. I will welcome any of the question, क्योंकि यहाँ पर question answer का लगता है रिवाज नहीं है, या वैसे आप लोग तो कोई सवाल, कोई observation, कोई comment, कोई reservation, कोई, तो I am humble to answer. जी हेलो, वो उधर कोई क्वेश्चन है? I'm audible to everyone now. Yes. Thank you, Doctor, for such an interesting presentation and raising so many multifaceted of your talk. I am more interested in the diplomacy thing that you have highlighted and the role of language in that. So which specific area in diplomacy you think that we as a researcher should explore further, and it can be profitable for the country and for the society in large? Yeah, sorry, can you repeat the last line? Yeah, I am asking like which part of language and diplomacy. Of course, language is involved in diplomacy. As you have rightly said, Chinese, they are very careful in their statement to the world regarding the Ukraine war. So language plays a crucial role. In many ways, language is something important to determine our thinking process. It is a way that we want the world should see us. So I am more interested in like in diplomacy and language. So what exactly in diplomacy that linguists should study, and it may be profitable for the country? Yeah, obviously, as you have rightly mentioned, that the language plays a very important role. When we talk about the foreign relations and the international relations or the foreign policies are multidimensional. One aspect may be economic foreign policies, which is related with the trade, import, and export. One may be the cultural diplomacy, or within the macro instrument of the foreign policy. One may be the education linkages between the various countries, and similarly, so on.
military relationship with Abai. I think what I see the gap exists at the present, where the language and diplomacy can combine with each other. There are so many international conventions, international treaties, international obligations in the form of such strategic documents like Sustainable Development Goals, like Climate Action Agenda, Climate Paris Accord 2015, where this language aspects can be very effectively utilized. I give you an example. Indus Water Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan through the mediation of World Bank. Now, the treaty is an international instrument, and that is obligatory on the part of the two UN member states, Pakistan and India, to comply with that international obligation in terms of the distribution of Indus water through a linkage between the upper riparian and the lower riparian, and a distribution of the 3 rivers to India and the 3 rivers to Pakistan, right south. Now, the treaty is there, but what happens? There still exist serious challenges as the mistrust exists between the two countries. And although the dispute resolution mechanism is also defined in the treaty, but still that is not being, because of the mistrust exists between the political mistrust exists between the two countries. And there again arises the challenges with respect to the interpretation of the clauses of the treaties. And there the language can play a very critical, crucial, and legal role to be applied. Thank you. Jazakallah ji. Economic development. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें, और हमारी आप ये देखिए पाकिस्तान की जो पहली अभी चंद महीने पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, हम फॉर द लास्ट 70 years वी वर listening that our Pakistan security is rest on the military security. Now this national security policy says it's a economic security. It is national security has a direct link with the economic security. अगर आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी होगी तो ही आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है ना? तो this is a paradigm shift in the even the thinking process at the highest level. So important है कि अगर आपने ग्रो करना है और इज्जत के साथ, ये ना हो कि सिर्फ पैदा हुए बच्चे पैदा किए मर गए, अगर ऑनर के साथ दुनिया के अंदर रहना है
تو وہ آپ کو جو ہے نا اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گی. اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو نا جو آج کا دور ہے وہ بیسیکلی نالج بیسڈ اکانومیز کا دور ہے جو کہ ہیومن کیپٹل سے آتا ہے. انلیس انٹل آپ کا آدھی پاپولیشن ینگ لوگوں پہ ہیں, وہی آپ کا ڈیویڈنڈ ہے. unless until وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اکنامک ڈیولپمنٹ میں اینڈ دے بیکم اے لائبلٹی ان ٹرم انسٹیڈ آف ایسٹس, تو آپ کی جو ہے نا یہ سارا کا سارا سسٹم. I request Dr. Atiq Zafar Saab to present souvenir to Dr. Rashid Aftab Saab. Thank you, Prof. Without further ado, we move to our next and the last speaker of this second session, respectable guest, Dr. Rahila Yasmin, Dean Rare, Director ORIC, which is the custodian of academic research of Rifa University. So definitely it would be so enlightening and useful talk for us, inshallah. Prof. Rahila. بہت اچھی ٹاک تھی ڈاکٹر راشد آفتاب کی, and he emphasized the multidisciplinary research and we should understand the concept of that. اس میں ایک بہت اچھی ایگزامپل میں دینا چاہوں گی اے آئی کی, جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آج کل کام ہو رہا ہے. That can be integrated into the languages, that can be integrated into the health sciences, یعنی computer science والے اور electrical science والے and social science والے, we can work together. تو اس طریقے سے جی بیٹے اس کو لے آئیں, آپ پریزنٹیشن بورڈ پہ جائیں, اس کو دوبارہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام ڈاکٹر راہیلہ ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے ڈین صاحب جو ہیں سر عتیق الظفر صاحب نے انوائٹ کیا, مجھے یہ چانس دیا کہ میں آپ لوگوں کے آگے کچھ اورک کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. تو میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, نماز کا ٹائم بھی اور میرے خیال سے لنچ کا ٹائم بھی ہے. بریفلی آئی انٹروڈیوس اباؤٹ دا اورک اور اس کے جو فنکشنس ہیں, ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارا کیا مشن اور ویژن ہے, بیکاز وداؤٹ یو پیپل وی کین ناٹ اچیو اینی تھنگ. سو جی یہ ہمارا سیمینار ہے اور یہ ٹاپک تھا جو مجھے اسائن کیا گیا کہ واٹ از دا ریسرچ سپورٹ میکینزم, گراؤنڈس فار دا ریسرچ پروجیکٹس, ہم کس طرح سے جو ہے وہ اورک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. سو وی ہیو اے اورک آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن, اس کا ایکرونیم اورک بنتا ہے, اور یہ کہاں پہ فزیکلی بیس کرتا ہے, اٹس ایٹ دا المیزان کیمپس. It was established in 2015. 2015 میں بنایا گیا, جنرل عبد الخالق نوید کے دور میں یہ بنایا گیا. He worked hard for it. جی اس کا کچھ مشن بھی ہے. مشن کیا ہے جی؟ To promote society benefited research culture in RIFA and promote the innovative and entrepreneurship environment. میرے خیال سے آپ سب اس ٹرم سے سارے لوگ کو پتا ہوگا what do you mean by entrepreneurship. To conduct the quality research with ambition to grow knowledge economy and to create awareness and strengthen the university, government, industry linkages, to work on an innovative projects and ideas and job creations. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آخر میں پھر اس کو ریوائز کروں گی, اس کو emphasize کرتے ہوئے کہ ہمارے کیا ایریاز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ویژن ہمارا کیا ہے جی؟ ٹو بی amongst
to lead the Pakistan in transformation in knowledge-based economy and to be ranked best in research and innovation excellence, inshallah. ऑरिक का HR स्ट्रक्चर जो है, एक डायरेक्टर ऑरिक है who work under the वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो हमारे बीसी साहब है उनके अंडर काम करते हैं, डायरेक्टर ऑरिक. एंड वी हैव अ स्टीयरिंग कमेटी एज वेल ऑरिक की, जो जिसमें सारे डीन्स और डायरेक्टर उसका पार्ट है. ट्वाइस इन अ ईयर वी मीट एंड वी डिस्कस द पॉलिसीज एंड रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो आप लोगों ने काम किया होता है उसके ऊपर हम काम करते हैं और डिफरेंट पॉलिसीज को फिर जनरेट करते हैं वहाँ पे. देन वी हैव 2 मैनेजर्स, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का वास्ता भी पड़ा होगा. एक मैनेजर रिसर्च मैनेजमेंट है और दूसरे मैनेजर इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है. तो रिसर्च के जो ऑपरेशन के मैनेजर हैं वो इरफान साहब हैं और दूसरे मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं और सादी अहमद भट्टू साहब भी हैं. 3 लोग वहाँ मौजूद हैं और जो लोग पब्लिकेशन अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वो मिलते भी होंगे इन लोगों से. व्हाट वी ऑफर टू अवर फैकल्टी मेंबर्स, हम क्या ऑफर करते हैं? सबसे पहले जी, आप जो भी अपनी रिसर्च वर्क करते हैं, व्हाट यू डू, देयर इज अ आउटकम ऑफ रिसर्च, यू कन्वर्ट योर रिसर्च इनटू सम पब्लिकेशन, या पब्लिकेशन बनाते हैं, या कोई हार्डकोर चीज बनाई है, कोई वैक्सीन बनाई है, कोई आपने सर्किट बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको पेटेंट कराते हैं. या पब्लिकेशंस के लिए जो जर्नल में पब्लिश होते हैं, बुक में पब्लिश होते हैं, उसके लिए आप पब्लिकेशन ऑनरेरियम क्लेम करते हैं ऑरिक को. सो वी हैव अ पॉलिसी फॉर दैट. मैं भी आप लोगों से थोड़ी सी हल्की सी शेयर करूंगी, आपको अंदाजा हो जाए कि किन जर्नल्स को, किन जर्नल जो कैटेगरीज बनाई हुई है HEC ने, हम किन को पब्लिकेशन अवार्ड देते हैं. ठीक है. देन ट्रेवल ग्रांट, इफ यू वांट टू ट्रेवल इंटरनेशनली और नेशनली फॉर टू अटेंड दी कॉन्फ्रेंसेस, अपने इसी पब्लिश वर्क को आप कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑरिक आपको ग्रांट देता है. ठीक है. देन वी हैव इंटरनल रिसर्च ग्रांट. ऑरिक से जो हमारी रिफा ऑरिक आपको इंटरनल सीड मनी टाइप एक चीज है जो तमाम फैकल्टी मेंबर्स को हम देते हैं. इट्स अबाउट 1 लाख, 1.5 लाख के करीब वो है. और आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे प्रपोजल्स रेडी होते हैं और फिर वो ऑरिक में प्रेजेंट होते हैं. ऑरिक की कमेटी है जो उसको फाइनलाइज करती है और आप लोगों को फिर ये ग्रांट मिलती है टू स्टार्ट योर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है. तो ये रेयर के पास और ऑरिक के पास मौजूद है. देन वी हैव अ फैसिलिटी टू हेल्प यू इन फाइलिंग योर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स. आप जो भी काम करते हैं उसको पेटेंट कराना चाहते हैं, जैसे आपने देखा है ना, जोंग है, फिर आपका मोबाइल लिंक है, फिर खादी का ब्रांड है. देयर इज अ ब्रांडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग. सो इफ यू मेक समथिंग हार्डकोर और इवन यू, आपने कोई बुक पब्लिश की है, कोई आपने पॉलिसी बनाई है, यू वांट टू उसको कॉपीराइट कराना चाहते हैं, तो ऑरिक के थ्रू हमारे स्टाफ मौजूद है, विल हेल्प यू इन दैट. हम उसके पैसे भी देते हैं, हमारे पास पैसे हैं, उसके फंड है उसका, और हम आपको पेटेंट फाइल करने भी हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. फैकल्टी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इफ यू वांट टू प्लान कोई बड़े पैमाने पे कोई, आप तो हम आपको एडवाइस देंगे, कंसल्टेशन देंगे. अगर आप कहेंगे कि भी डॉक्टर राहिला एग्जीक्यूट भी करा दें, आप अपना स्टाफ दीजिए, वी विल हेल्प यू इन एग्जीक्यूशन एज वेल. ठीक है. और जितना हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं मॉनेटरी पैसों के हवाले से, वो भी हम आपको हेल्प करेंगे. ये जर्नल को कैसे हम असेस करते हैं, पहले तो नहीं होता था, ये कोई 1 साल हुआ है. HEC ने एक नया सिस्टम बनाया HGRS के नाम से. तो HEC क्या करता है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं और जो भी किसी भी जर्नल में आप पब्लिश कराना चाहते हो, मैं आप सबको ये कहूंगी, प्लीज टाइप दैट जर्नल इनटू दिस ब्लॉक. इस पे डालिए और देखिए HEC उससे क्या रैंक कर रहा है. W में है, X में है, Y में है. अगर Y में है तो स्कूपस इंडेक्स होना मस्ट है. ठीक है. ध्यान से इस कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर जर्नल आना मस्ट है. अगर वो वेबसाइट कहती है दिस जर्नल इज नॉट एग्जिस्टिंग, प्लीज डोंट सेंड योर पब्लिकेशन टू दैट जर्नल. ठीक है. वरना फिर बाद में मसला आएगा आप लोगों को, अपने उसमें भी, करियर में भी आएगा, और जो पब्लिकेशन ऑनरेरियम क्लेम करना उसमें भी आएगा. JPI का नाम है जी, पीछे अगर पॉलिसी को आप देखें, नहीं मैं अभी पॉलिसी दिखाती हूँ. JPI का वर्ड आएगा क्योंकि JPI 76, JPI 80, JPI 90. JPI, what is JPI? It's a journal prestige index होता है. It is calculated as a function of a journal internationally benchmark and recognized prestige parameters. तो JPI को मद्देनजर रखते हुए HEC ने इसको जर्नल्स को WXY कैटेगरीज में डाला हुआ है जर्नल्स को. ठीक है. पहले तो ये था कि उन्होंने ना, HEC ने ना लिस्ट लगाई हुई थी. आप उनकी वेबसाइट पे जाते थे और लिस्ट डाउनलोड कर लेते थे. भाई ये सोशल साइंस के जर्नल है, ये W के हैं, ये X के हैं, ये Y के, ये इंजीनियरिंग के हैं, W के, X के, Y के, Z के. Z भी होती थी अगर आपको याद हो. अब ऐसे नहीं है. अब जर्नल जो है वो वेबसाइट पे आप डालते हैं HGRS पे एंड यू चेक इट आउट कि किस कैटेगरी में फॉल कर. W में पब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ट्राई जरूर करें एटलीस्ट. जी,
یہ دیکھیے یہ ریئر کی بریف پالیسی میں نے ڈالی ہے, کس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو پبلیکیشن ایوارڈس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فارمولا بنایا ہوا ہے, یہ بھی کمیٹی ہے آپ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ڈینس نے بیٹھ کے اس پالیسی کو بنایا ہے مشورے کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ. آپ لوگوں کی جتنی فیکلٹیز ہیں نا ہمارے پاس رفا میں, انجینئرنگ ہو گئی, پھر سوشل سائنس ہو گیا, میڈیا سائنس والے ہیں, ہیلتھ سائنس والے ہیں, سب کے اسسٹنٹ ڈینز ہیں who are the representative of the auric and rare. تو وہ آپ لوگوں سے جو پبلیکیشن ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہم تک تمام جسے کہتے ہیں نا مراسلات اور ملاسلے ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں, وہ کنوینر ہیں. سو یو کین ٹیک ہیلپ فرام دیم ایز ویل کہ بھی وہ پالیسی ہم سے شیئر کیجیے گا. سر آپ اسسٹنٹ ڈین ہیں, آپ کو پتا ہوگا میرا جرنل ہے, وہاں جانا ہے, میں نے پبلیکیشن ایوارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور ایک سے پیسے لینے ہیں. تو یہ چھوٹی سی میں نے سمری ڈالی ہوئی ہے, اس کی ڈیٹیل بھی مل جائیں گی, آپ اگر مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. اور اس میں لکھا ہوا ہے جی پلیٹینم اور گولڈ کو کتنے پیسے ملیں گے, 6000 پلس بھی فارمولا لگا ہوا ہے, بنایا ہوا ان لوگوں نے, اور 12 مہینے کے آپ کو اکٹھے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر HEC کے جو آپ کے ایکس کیٹیگری کے جرنل ہیں ان کے مل جائیں گے. پھر آپ کو وائی میں اسکوپس انڈیکس ہونا چاہیے, وائی کو بھی دیتے ہیں لیکن وہ اسکوپس انڈیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کم از کم. اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ چاہیں گے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا جی, میں نے پہلے اورک کی انٹرنل گرانٹ کی بات کی تھی جو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں, فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے گرانٹس آتے ہیں. اس گرانٹ کے بڑے نمبر ہوتے ہیں جب آپ یونیورسٹی رینکنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اورک کے لیے اپلائی کرتے ہیں. وہ گرانٹس کیا ہیں جی؟ سب سے بڑی گرانٹ ہے جی NRPU. یہ HEC کے نا اناؤنسمنٹس آتی رہتی ہے سال کی 6 مہینے کی. ہمارا کیلنڈر ابھی بھی آل IMCT کو گیا تھا, میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ابھی سب فیکلٹی کو بھجوائیے. NRPU کب کھلے گی, TDF والی کب کھلے گی, TTSF والی کب کھلے گی, LCF کب کھلے گی. تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے, جو میرا اب تک اس میں انالیسز رہا ہے نا, جو میں نے جن لوگوں نے ون کیے ہیں, میں نے ان کے پروجیکٹس دیکھے ہیں, HEC نے جن کو گرانٹس دی ہیں, یہ کافی ملینز میں ملتی ہے, 20 ملین 30 ملین. وہ جو آپ کے میلینیم ڈیولپمنٹ گول کی بات کر رہے تھے نا سر ابھی راشد آفتاب صاحب, جو گرانٹس الائن ہوتی ہے نا سر اس کے ساتھ, ان کو وہ لوگ پیسے دیتے ہیں. تو پلیز MGDs کو دیکھیے گا UN کی ویب سائٹ پہ جا کے, بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے, ہم سب کے لیے ہے. ہیلتھ فار آل, ایجوکیشن فار آل جیسے بات کر رہے تھے ابھی سر. تو یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے, واٹ ایور یو کین ڈو ایٹ یور لیول, پلیز اس کو ضرور آپ فائل کیجیے. اور اس کے اوپر بھی ہم سیمینارز کراتے رہتے ہیں, کیسے فائل کرتے ہیں, کیا طریقہ ہے, ون کرنے کے کیا ٹپس ہیں, لکھتے کیسے گرانٹ. اگر آپ لوگ کی طرف سے نیڈ جائے گی ڈاکٹر عالیہ ریپیٹ کروا دیجیے, میں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں گی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ بھی ون کر سکیں. سوری. ادر فنڈنگ ایجنسیز کیا کیا ہیں جی؟ اگنائٹ ہے, نیسکام والے بھی دیتے ہیں, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن والے بھی آپ کو گرانٹس دیتے ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ریسرچ پروگرام بھی گرانٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گرانٹس ملتی ہیں ریسرچ کے لیے. جی فیسیلیٹیشن ہم پبلیکیشن, اچھا جی HR سے بھی ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کی پروموشن ہے کسی بھی فیکلٹی کی, تو HR ہمیں کیا کرتا ہے, آپ نے جو اپنی پبلیکیشنز ان کو دی ہوتی ہیں نا ایز اے فیکلٹی, وہ ہمیں فارورڈ کرتا ہے کہ پلیز آپ اسے ویریفائی کریں کہ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے جرنل ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, ساری چیزیں. تو ہم لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشن کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائملی ڈسیمینیشن آف انفارمیشن امنگ فیکلٹی ممبر ریگارڈنگ دی ریسرچ گرانٹ, یہ بھی کالز ہم آپ کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں جو ڈونر ایجنسی سے آئی ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے ایک نیا انوویشن جسے کہتے ہیں لے کے آئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے, کچھ لوگوں نے پبلیکیشن کے لیے اپلائی کیا ہو تو دیکھا ہو کتنا ٹیڈیس لگتا ہے. پہلے آپ لوگ جناب پرنٹ آؤٹ نکالیے ہارڈ کاپیاں, ٹھیک ہے, پھر اس کو بیٹھ کے بھریے, پھر اسسٹنٹ ڈین کے پیچھے بھاگیے, پھر اورک کے پیچھے بھاگیے. عرفان چھٹی پہ تھے, میڈم نہیں آئی, چلی گئی کانفرنس میں باہر, راہیلہ صاحبہ, تو وہ مسئلے پڑتے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا بیٹا, یہ کچھ سال ہو گیا اس پروجیکٹ کو, میں اس کو, یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. ابھی ہم نے بنا دیا ہے سینٹرل انفارمیشن پورٹل فار اورک, CIP کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, سب چیزیں انشاءاللہ الیکٹرانک ہوں گی. یو کین فل دا ایپلیکیشن الیکٹرانک, یو ول گیٹ سائن آف دا اسسٹنٹ ڈین الیکٹرانک, سائن آف ڈین ریئر الیکٹرانک, اس کی ویلویشن, اس کا انالیسز الیکٹرانک ہوگا, فیڈ بیک آئے گا آپ کو. آپ کی کوئی کوئری ہے, کوئی مسئلہ, یو کین پٹ یور کمنٹس اوور دیئر. سارے فارمس پڑے ہوں گے آن لائن. تو یہ انشاءاللہ یہ اینڈ آف مارچ اور پہلا ہفتہ اپریل کا ہم آپ کے لیے کھول دیں گے. آپ اسے ٹیسٹ کیجئے, اسے یوز کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے. ٹھیک ہے, چیزیں آسان, جیسے آپ کا HR PMS ہے نا HR کا, بالکل ویسے ہی میں نے بہت اس کے لیے محنت کی. IT والوں نے, سرفراز ہارون صاحب کا اور ان کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گی, ان لوگوں نے اور میرے بچوں نے سب نے مل کے, لطیف صدیقی ہیں, انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں, یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آئے گا پورٹل جب آپ اسے یوز کریں گے نا. ریسرچ گرانٹ کا پورا دیکھیں, سب چیزیں اس میں موجود ہے. ایلیجبلٹی, ہاؤ ٹو اپلائی, FAQs, کانٹیکٹ اس, انفارمیشن, پالیسی, سب لگی ہوں گی.
تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ جدھر بیٹھے ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, ضروری نہیں ہے ساتھ پرنٹر لگاؤ, آفس کا ماحول ہو, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اس کو فل کر کے اپلوڈ اپنی گرانٹ کے لیے, یہ پبلیکیشنز کے, واٹ ایور یو وانٹ فرام اورک یو کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, رپورٹ ریسرچ گرانٹ ہو گئی, ریسرچ پبلیکیشن ہے, ایونٹ آرگنائزیشن ہے, پیٹنٹ فائل کرنی ہے, کانفرنس ٹریننگ پارٹیسپیشن کے لیے گرانٹ چاہیے, یو کین اپلائی فرام دا ہوم ویئر ایور یو آر سٹنگ, یو کین ڈو دیٹ بائی یوزنگ دس ان سینٹرل انفارمیشن پورٹل. یہ اس کی ویب سائٹ ہے, آپ لوگ پکچر لے لیں یا میری پاور پوائنٹ آپ کے پاس ہے, سر ہمارے عتیق اور کاشف صاحب جو ہیں یہ آپ سے شیئر کر لیں گے, اور جیسے آن ایئر آئے گا تو آپ کو ای میل آ جائے گی سب کو, پلیز اسے یوز کریں, اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک اور آفس ہے ٹس کے نام سے. HEC جو ہے نا ابھی خود اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو ابھی نووس اسٹیج میں ہے, خود بھی ابھی چیزوں کو سمجھ رہا ہے. HEC HGRS بنایا ہے, اتنے سارے امپیکٹ فیکٹر جرنل ہے جو HGRS میں ہے ہی نہیں. میں بیٹھی اس کو انالیسس ہر وقت کرتی رہتی ہوں, اور تڑپ جاتا ہے انسان, یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں ابھی, وہ ہر 2 دن کے بعد وہ جرنل نہیں ہوتا پھر نظر آ رہا ہوتا ہے, میں نے کہا عقل آ گئی, ان کو یاد ڈال دیا ان لوگوں نے. تو وہاں بھی ابھی کام چل رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ٹیسٹ یہ سال پہلے ٹیسٹ بھی ہمارے اوپر آیا, چلو جی ٹیسٹ کا بندہ رکھو, مینیجر بناؤ, یہ کرو وہ کرو, ہم نے سب کچھ کیا, لیکن یہ اتنے آسان کام نہیں ہے. ٹیسٹ کا جو ہے آفس ہیز بین اسٹیبلشڈ بائی عرفہ, وہیں اورک کے اندر ہے. اور ہم نے کیا کیا جی, ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی والے جو ہیں, پلس ہائر ایجوکیشن کمیشن والے اور IPO پاکستان والے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنایا گیا. اور سروسز کیا دیتے ہیں, ایکسیس ٹو دی آن لائن پیٹنٹ ڈیٹا بیسز, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسورسز کو, access to intellectual property related publications, assistant in researching and retrieving the technology information. اور ٹریننگز بھی کروائی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم پیٹنٹ کے اوپر, جو IPO پاکستان والے مصطفیٰ اور ان کی جو کولیگ تھی انہوں نے مل کے ہمیں کرائی تھی. ٹیکنالوجی اینڈ کمپیٹیٹر مانیٹرنگ, بیسک انفارمیشن آن انٹلیکچوئل پراپرٹی لاس کے اوپر, جو آپ کی IPs ہوتی ہیں کہ یہ جی میری پراپرٹی ہے, میں نے کام کیا, یہ میں نے ماڈل بنایا ہے, یہ میں نے فریم ورک بنایا ہے. سوشل سائنس والے فریم ورک تو بنا سکتے ہیں نا, ماڈلز بھی بنا سکتے ہیں, تھیوریٹیکل ماڈلز, اور ویسے بھی ماڈل بنا کے اگلوں کو دے دو, لو بھی تم ٹیسٹ کرو, ہم کر سکتے ہیں کام کو, یا سمجھ تھیوریز بنا سکتے ہیں ہم, یو کین ڈو دیٹ. سو وی کین پیٹنٹ اوور ورک, اپنے نام کے ساتھ ہم اسے پیٹنٹ کرائیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی جسے کہتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں. یہ پروسیس ہے جی پیٹنٹ فائلنگ کا, اور یہ آپ کا جو CIP ہے سینٹرل انفارمیشن پورٹل, اس کے اوپر جو ہے یہ موجود ہوگا پروسیس. آپ کلک کریں گے, پروسیس کی ڈیٹیل آ جائیں گی, اور آپ اسے اپنا پیٹنٹ کروانا ہے, کاپی رائٹ کروانا ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو فار یور ورک, یو کین گو فار اٹ. وے فارورڈ کیا ہے جی, اگر آپ مشن کو غور سے دیکھیں, میں نے اس میں کچھ ورڈ ہائی لائٹ کیے ہیں. ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم بہت اچھے ٹیچر ہیں, ہم نے بھی آؤٹ کم بیس ایجوکیشن پروگرام بھی آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا, اس میں ریسرچ کمپوننٹ نہیں ہے. ریسرچ کلچر کے لیے ریسرچ کا مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے, ہم سب کا, بچوں کا بھی, ایٹ دا انڈر گریڈ, دین ایٹ دا پوسٹ گریڈ, اینڈ دین ایٹ دا ٹیچرس لیول, کیونکہ ٹیچرس تو ہم کنوینر ہیں نا, ہم نے انڈر گریڈ کو بھی کرانی ہے, پوسٹ گریڈ کو بھی. تو یہ کلچر کے لیے پہلے ٹیچرس کو رول ماڈل بننا پڑے گا. ہم اپنی پبلیکیشنز نکالیں گے بچوں کو ساتھ رکھتے ہوئے, پوسٹ گریڈ کو ساتھ رکھتے ہوئے, تو ہاتھ پکڑ کے جسے کہتے ہیں, تو پھر یہ کلچر بلڈ ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے, اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے انوویشن اور انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنا ہے. مطلب کیوں ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, ہمارے بچے یہاں سے نکل کے کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنا بزنس سٹارٹ کریں. تو انٹرپرینورشپ پہ, خاص طور پہ بچیاں جو ہیں ہماری گھر بیٹھ کے, اب تو دیکھیے انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے. ہمارے زمانے, جب میرا زمانہ تھا, ہم ینگ تھے, ایک ٹیلی فون ہوتا تھا, وہ بھی ابا کے سراہنے ہوتا تھا, اور مشکل یہ ہے کہ آپ بات کر سکیں کسی کے ساتھ, کیونکہ ابا کی طرف سے اجازت. اور ٹیلی ویژن بھی رات 9 بجے پاکستان کا قومی ترانہ, ٹیلی ویژن بند, بس کوئی بیکار چیزیں نہیں ہوتی تھی, آپ بیٹھ کے پڑھیں سارا دن. تو یہ انٹرپرینورشپ بچیوں کے لیے, اسپیشلی امپاورنگ دا بچیاں, لیڈیز, وومن جو ہماری ہیں, اور بچے بھی ہمارے انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ ہے, شانہ بشانہ آپ کے پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی ہیں. تو یہ انٹرپرینورشپ, یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے بیٹا, اس کو بھی اپنے مائنڈ میں لانا ہے, اور ہم نے فارورڈ جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو سوچنا ہے, ہاؤ وی کین ڈو اوور سیلف, ہمارے اندر کتنی وہ ہے. کوالٹی ریسرچ کی بات ہے, تو ریسرچ جب کریں گے تو وہ کوالٹی کرنی ہے, گڈ کوالٹی ریسرچ. اور اس کے بعد نالج اکانومی پہ ہم نے کام کرنا ہے, جیسے کہ ابھی ہمارے وہ پالیسی اسٹڈی کے سر بتا رہے تھے, راشد آفتاب صاحب. یونیورسٹی گورنمنٹ انڈسٹری لنکیجز, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ میں ہیلتھ سیکٹر کی ہوں, تو ہماری انڈسٹری کیا ہے, ہاسپٹلس. میکینیکل الیکٹریکل انجینئر والے, ان کی انڈسٹری کیا ہے جی, ان کی آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن والے ہو گئے, آپ کی شوگر مل, یہ مل وہ مل, ان کی انڈسٹری وہ ہو گئی. سوشل سائنس والے ہیں, اکیڈیمیا ہماری انڈسٹری ہو سکتی ہے. سو دے آر انڈسٹری لنکیجز کا گیپ ہے, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جانا ہے انڈسٹری میں, اور انڈسٹری میں جا کے ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور اس نیڈ کے اوپر اپنے انڈر گریجویٹ کریکولم کو ماڈیفائی کرنا ہے.
تو ہوتا کیا ہے, بچہ انڈر گریجویٹ پڑھتا ہے, پڑھ کے باہر نکلتا ہے, اب انٹرویو دینا شروع کرتا ہے بیچارہ. جب انٹرویو میں کوشچنز آنے شروع ہوتے ہیں, سوچتا ہے یار یہ تو مجھے پڑھایا ان 4-5 سالوں میں, یہ کیا باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اس لیے گیپ ہے. تو ہم نے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی پریکٹیکل پروفیسرز رکھے جائیں. انڈیا نے شاید شروع کر دیا ہے کہ شام کے ٹائم یا اینڈ آف دا ڈے پہ ایک انڈسٹری سے بندہ لایا جائے جو ریلیونس پڑھائے, ہمیں ریلیونس پڑھائے کہ انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے. کمپیوٹر سائنس والوں کو, سوشل سائنس والوں کو, انگلش لٹریچر والوں کو, وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, ایجوکیشن والوں کو. سو دے کین گیو اس ایگزامپلس کہ بیٹا باہر نکلو گے تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ گیپ ہے, اس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, اور ہم نے انڈسٹریل لنکیجز پہ دھیان دینا اور یہ بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انوویشن, آئیڈیاز, پروڈکٹ, نئے آئیڈیاز. ٹھیک ہے, ہم انٹرنیشنل جرنلز اٹھاتے ہیں, کھولتے ہیں, ان کی ریسرچ کو پڑھتے ہیں, ہمارے اپنے مائنڈ میں انوویشن کہاں گئی. سو وی نیڈ ٹو ورک آن انوویشنز, آئیڈیاز, اور اپنے اس پہ کام کرنا, کریشنز جسے کہتے ہیں. تھنک آف سم نیو انوویٹو آئیڈیاز. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس میڈیا سائنس کا ایک صاحبزادے تھے, انہوں نے کوئی ایپ بنائی ہے, اور میں نے کہا یار میں انویسٹر بن جاتی ہوں بیٹا, میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں. مطلب مجھے اتنا اچھا لگا اس کا آئیڈیا. تو ہمیں انویسٹرس بھی چاہیے انٹرپرینورشپ کے لیے, انوویشنس کے لیے, آئیڈیاز کے لیے. بچوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا ایسا مائنڈ بنائیں. یہ سارے ایریاز ہیں جو وے فارورڈ ہیں, وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. ٹھیک ہے جی. یہ میری کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے, اف اینی باڈی وانٹ ٹو کنٹیکٹ می. یہ عرفان اور سعدی احمد بٹو کی ڈیٹیل ہے. لیٹس جوائن ہینڈس ٹوگیدر ٹو اچیو اوور مشن اینڈ ویژن. انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم اچیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اینی کوسچن؟ یو کین کم ٹو مائی. یس پلیز پلیز, آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. جی جتنا بتا سکی میں ضرور بتاؤں گی. جی اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کرائیے گا جو سوال کر رہے ہیں. Thank you so much. I am Dr. Muhammad Shaban. I'm Chair Department of English. چیئر ڈپارٹمنٹ آف Department of English. انگلش. جی بیٹا. Yeah. جی جی جی. یہ کیمرہ مین اگر میرے سامنے سے ادھر ہو جائیں, so I can see you also. My question is on intellectual property right. جی You know, intellectual copyright. We confront this issue mostly when we supervise a doctoral thesis or MPhil thesis, or we are doing collaborative work with any other faculty. What happens jab hum supervise any student, and a student gets admission in a foreign university and leaves the supervisor without information based on the same thesis, based on the same research area. So is there any in writing document available where supervisor can claim or writer can claim this is my intellectual copyright and you cannot do this? بیٹا کیا نام تھا آپ کا؟ جی I'm Dr. Muhammad Shaban. جی ایسا ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ میں نے کوئی کام کیا, فار ایگزامپل آئی ہیو ڈن سم تھنگ. ٹھیک ہے, میں نے کوئی کام کیا. اب بیٹا ایسا ہے کہ میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے کاپی رائٹ کے لیے. آئی ہیو ٹو اپلائی ٹو دا IPO پاکستان. وائپو انٹرنیشنل ہے, امریکہ میں ہے آفس, اور IPO پاکستان یہاں پہ انٹرنیشنل پراپرٹی آرگنائزیشن. جب تک وہ کاپی رائٹ کا مجھے سرٹیفکیشن نہیں ملے گا نا, تب تک میں یہ نہیں کہہ سکتی جی یہ میرا کام ہے. آئی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا, جو چیزیں پبلش ہو جاتی ہیں جرنل میں, وہ جرنل کی پراپرٹی بن جاتی ہیں اور آپ کی بھی بن جاتی ہے, وہ اس کے اندر کاپی رائٹ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. ادر پیپل کین ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں میتھڈالوجی کو, لیکن اگر آپ جو کام کریں اس کو سائٹ کریں گے اپنے کام کے اندر اور اس میں سے لمیٹیشن نکال کے دین یو فردر ورک آن دیئر ورک. لیکن آپ تھیسس ورک جو ہے اس کی کاپی رائٹ جو ہے اٹس اے چیلنج فار آل آف اس. ایون ہمارے ہاں جو پرپوزلس پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو میں کروا رہی ہوتی ہوں, یقین کریں وہاں سے آئیڈیا نکل جاتا ہے اور پتہ چل رہا ہے وہ چھپ گیا. میں نے کہا یار ابھی ہمارے بچے نے لے کے چلنا تھا, یہ جا کے وہ دوسرا ٹیچر سوری ٹو سے جو آئے ہوتے ہیں پرپوزل کو دیکھنے, وہ آئیڈیا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کرا کرو کے چھاپ بھی دیتے ہیں. بڑا مشکل ہے روکنا. We need to work on it at government level. ہمیں گورنمنٹ لیول پہ, HEC لیول پہ اس چیزوں کو روکنا پڑے گا, جو آپ کا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, are you clear? Well, I am, but is ORIC doing anything? I mean, do you have really a handbook of research where you have described these things in detail, at least for the RIFA community? ٹھیک. دیکھیں ایسا ہے کہ ORIC supervised by the university. یونیورسٹیز کی جتنی ریگولیشنز ہیں وہ ORIC اس کو فالو کرتا ہے. آپ کا جو بسر ہے پتا ہوگا, بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز کا جو ہے ایکڈیمک کاؤنسل ہے, دیز آر اوور اس, یہ ہمارے اوپر ہیں. تو ہم ان کی پالیسیز اور ریگولیشنز کو سامنے لگتے ہیں. وی کین میک اوور ڈاکومنٹ ایز سمپل ڈاکومنٹ وچ یو آر سیئنگ, وی کین میک فار یو وچ کین ہیلپ یو پیپل
to understand and apply for copyrights. ऐसे ही चाह रहे हैं ना? No, in fact, I'm asking about, like there is a handbook for research that describe ethics, even for data collection, data analysis, and whatever you are doing. And even this copyright thing is also part of that handbook. I'm asking, like, is ORIC doing these things, or you have already something with you? I know about Basar, its scope. I know about Academic Council. I've been a permanent member of so many universities in Pakistan and abroad for Basar and Academic Council. But I'm asking, is ORIC doing something here that can provide us a baseline that we can claim, okay, yes, this is written in RIFA policy, we cannot do this? जी जी बिल्कुल हमारे पास है. मेरे ख्याल से अगर आप वेबसाइट पे जाएं ना अभी भी रिफा की, तो हमारी पॉलिसीज प्रोसीजर आर देयर, यू कैन रीड इट. ORIC की हमारे जो वेबसाइट नहीं रिफा की, वहां पे ORIC है. ठीक है जी, सो यू कैन डू दैट. जी जी बेटा माइक दीजिएगा उनको. जी जी मैडम. Of these things कि क्या उसको You want to take guide of budget? कैसे बजट बनाते हैं सारे को. तो हाँ, अगर हम आपकी कोई सक्सेस स्टोरी वहां पे शो सक्सेस स्टोरी शो कर, मैंने कहा है उनको कि एग्जाम्पल जो विन ग्रांट है ना वो आप जरूर उस पे लगा दें ताकि समवन कैन दो, एक मॉडल बन जाएगा ना उनके लिए, तो उसको देख के यू कैन यस विल डू दैट. थैंक यू मैम. जी जी बेटा. जी बेटा. जी यस आई कैन हियर यू. यस. Incentive for publication for a faculty member who gets her or his research published in a Y category journal? Thank you. जी Y के लिए मैंने अभी वो आपको स्लाइड दिखाई भी थी. Y जो है ना, दिखा दूं स्लाइड. Y का मैं आपसे पॉलिसी शेयर कर लेंगे बेटा, आप लोगों को मैं करवा देती हूँ. Y के लिए स्कूपस इंडेक्स होना मस्ट है और HGRS पे वो जर्नल होना चाहिए. ठीक है, तो वो फिर आप देख लीजिएगा. वो कुछ हमने फॉर्मूला बनाया हुआ 3000 प्लस दिस एंड दैट, इस तरीके से करके. सही है, यू विल गेट अगर स्कूपस इंडेक्स है. सही है जी. जी वालेकुम सलाम. जी बेटा. जी जी प्लीज. जी आप अपना काम फिनिश कर लिया, अपने PhD फिनिश कर लिया. हाँ, अपना डिफेंस कीजिए. और आपको पता होगा PhD का जो है ना वो आउटकम में 2 पब्लिकेशंस भी हैं, 1 या 2. उसे पब्लिश कराइए तो वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क जो है वो फिर थीसिस पूरे का पूरा फिर पैसे लगते हैं. आप पता करा, कॉपीराइट के होते हैं पैसे. यू कैन गो फॉर दैट. यस, पर पेज लेते हैं वो कुछ पैसे जो IPO वाले हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले. डॉक्टर सादी अहमद बट्टू है और एक में, ही विल गाइड यू, ही विल गाइड यू. जी 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 वो जो इंटरनल ग्रांट है वो उसके लिए आप कर सकते, बट यू विल बी विद योर टीचर जो आपके सुपरवाइजर है ना. एक्चुअली ही विल अप्लाई फॉर द ग्रांट, आप उनके साथ होंगी. इधर नहीं होगा. नो नो नो, आई एम सो सॉरी अबाउट. नहीं, आप अगर यहाँ कर रही है ना रिफा में, हमारे यहाँ से कर रही हैं, तो फिर हम आपको, ठीक है ना, आप दूसरी यूनिवर्सिटी जो बाहर वाली है उनसे आप ग्रांट देते हैं सारे. यू कैन रिक्वेस्ट देम. जी यस प्लीज. यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ऑनलाइन प्लीज? जो लोग ऑनलाइन है, किसी का सवाल है? मैम. वालेकुम सलाम. मैम डॉक्टर आयना सादिया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. जी बेटा. मैम मेरा सवाल ये है कि आई हैव 2 क्वेश्चंस. द वन इज के व्हाइल अप्लाइंग फॉर ऑल दीज ग्रांट्स, जो हमें डिफिकल्टी आई लास्ट टाइम, जो भी NRPU थे, GCF था, LCF था, and even China CPAC consortium universities का project था. The only thing that we faced is कि कोई clear guideline नहीं थी. Even regarding budget formation में भी, budget formation हमारा काम नहीं होना चाहिए. If we are working on a proposal, तो हमें proposal पे काम करना है, हमें उसकी nitty-gritties देखनी है. But we are stuck in budgeting. Budget heads कैसे होंगे, budgets कैसे, कितना budget allocate किया जाना चाहिए, क्या requirements हैं HEC की. तो we faced a lot of difficulties in that. So मेरे ख्याल से ये सारे projects आने से पहले
अगर कोई एक वर्कशॉप या कोई एक सेमिनार जिस तरह से अरेंज कर दिया जाए सो दैट एवरीबडी कैन नो कि उनको कितना बजट एलोकेट करना है, क्या क्या ऑप्शन वो रख। अभी ये जो मेरा NRPU था उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि मुझे अपने बजट हेड्स रिवाइज करवाने पड़े हैं। आई थिंक आपकी नॉलेज में ये चीज़ होगी कि बजट हेड जब रिवाइज करवाने पड़े हैं तो प्रोजेक्ट 3 to 4 months डिले हो गया। तो अभी फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करने के लिए इवन वो काफ़ी टाइम के बाद इशू रिजॉल्व हुआ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि अगर पहले से ही NRPU अगर मार्च में आना है तो उससे पहले ही एक गाइडलाइन दे दी जाए। आई नो कि स्टाफ की शॉर्टेज भी है और हर फैकल्टी को एक प्रॉपर फाइनेंस का बंदा नहीं दिया जा सकता, बट मीनवाइल जब ये काम हो तो एक फाइनेंस का बंदा बजटिंग के लिए दे दिया जाए। एंड मैम द सेकंड क्वेश्चन इज के NRPU के लिए या बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं। सो जो रिफाक आई गेस मेन प्रॉब्लम है रिसोर्स इशू है, तो उन लोगों को बिठाने के लिए काम करवाने के लिए जगह यू नीड नहीं है। स्पेस। तो मैम क्या कोई ऐसी स्पेस है, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट माय प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे मुझे एज सच अगर कोई स्पेसिफिक, क्योंकि वो फुल टाइम के लिए भी है शॉर्ट टाइम के लिए भी एनुमरेटर्स हैं, सो उनकी एलोकेशन के लिए स्पेस का रिफा में क्या अरेंजमेंट है? जी जी जी, देखें बेटा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके डिपार्टमेंट का है, आपके जो भी इंस्टीट्यूट है, जो फैकल्टी है उसका है ना, हेल्थ साइंसेज वाले हैं या सोशल साइंस वाले हैं, आप साइकोलॉजी की हैं, सो यू नीड टू टॉक टू योर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द डीन कि मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, और पूरे बल्कि आप सबको इन्वॉल्व करें। और जो आपकी रिक्वेस्ट हम लोगों से है बजट के लिए, मैंने नोट कर लिया बेटा, और जब भी ये ग्रांट आएगी उससे पहले हम इंशाल्लाह फैसिलिटेशन डेस्क होगा आपके लिए, और हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी करा देंगे, जिन्होंने विन की हुई है उन लोगों को इनवाइट कर देंगे, ठीक है। और जगह का मसला था, अभी पिछले दिनों भी एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास और स्पेस नहीं थी। ये फैकल्टी का काम है, जाहिर सी बात है, मैं एक ख्वाब देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रीम देखा है, तो उस ड्रीम के लिए पहले मुझे अपनी रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रिसोर्सेज और जो इन्वायरमेंट होती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर द बजटिंग, बल्कि बजट उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जब आप बैठने के लिए जगह मांग रही हैं तो वो बजट में जाएंगी, ये क्यूबिकल्स चाहिए, सामान चाहिए। सो ये डीन्स क्या हुआ सारे नहीं, जगह तो चाहिए, मतलब बिठाना है तो। अगर वर्चुअल, आजकल तो बेटा वैसे वर्चुअल भी है डेटा कलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है मैम, इसमें सारे एनुमरेटर्स फुल टाइम है और इसमें एटलीस्ट PhD लेवल तक के कैंडिडेट्स हैं इसमें, जो आफ्टर PhD उसमें उसका बजट भी है। तो देखिए हमने जो मेडिकल कॉलेज, आपकी बात कर रही हूँ सॉरी, जो मेडिकल कॉलेज है हमने जो पोस्ट ग्रेजुएट एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे PGs बैठते हैं, और उसके साथ जो इनोवेटर्स हैं और जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उन लोगों की भी काफी सारे छोटे छोटे डेस्क है ना, उनका साइज है, वो बना रखे हमने अपने मेडिकल कॉलेज और डेंटल स्कूल। मैम हम तो गुलबर्ग ग्रीन्स कैंपस में है ना, तो वहाँ पे स्पेस के रेफरेंस से कि काम तो ऑब्वियसली और एक का है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक और एक नहीं है, तो नहीं और एक का काम नहीं होता बेटा, ये फैकल्टी का काम है, फैकल्टी ने बनाना है। बिग एक चीज होती है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से, वो हमने हसन साहब के आगे मैंने प्रपोजल रखा था, मैंने प्रेजेंट भी किया था, वी आर वर्किंग ऑन इट। वो प्लान जो है वो गुलबर्ग में शायद प्लान करेंगे इंशाल्लाह, वो वहां बनेगा, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो बेटा शुरू होना है आप, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। सो यू आइडेंटिफाई करें, मुझे मेल करें, मैं ED साहब से और ऊपर जो लोग हैं उनसे इजाजत लेते हैं हम। आप जगह मुझे बताएं कितनी चाहिए, कितने बंदे बिठाने हैं, आपने क्या करना है, लेट मी टेक। आपका अप्रूव्ड है NRPU? जी मैम अप्रूव्ड, तो आप डाले डिमांड, तो मैं कोशिश करती हूँ, आई विल फाइट फॉर यू एंड आई। मैम असल में जो बाद में बाकी सारा का जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी के पास ही, तो व्हाई नॉट कि उसकी एक स्पेस एलोकेट कर दी जाए, ताकि बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी पता हो कि अगर हमारा प्रोजेक्ट होगा तो वी हैव दिस स्पेस, हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आपको अपने बंदे अपने पास चाहिए ना, डिस्टेंस पे तो नहीं चाहिए ना कि मैं अपने यहाँ बिठा लूँ अलमिजान में, आपको तो पर्टिकुलर कैंपस में जी अपनी फैकल्टी के अंदर आपको जगह चाहिए। तो आपके डीन्स और HOD के साथ मिलके लेट मी डू एन मीटिंग, आप पहले मुझे ईमेल कीजिए, अपने बड़ों को CC में रखिए, एंड देन लेट मी टॉक टू अदर्स। आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयना सादिया मैम। आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह, मैं जितना कर सकी आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है जी। खाना खाना है सबने, नमाज पढ़नी सबने, है ना? चलें, any other question? Thank you very much then, thank you very much for listening, thank you. Excuse me ma'am, there's one last शुक्रगुजार question. हैं डॉक्टर राहीला, डीन रेयर, डायरेक्टर ऑरिक, फिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इंतज़ार भी किया और जहमत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग सेशन उन्होंने प्रेजेंट किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनसे वक्तन फ़ौक्तन रहनुमाई लेते रहेंगे।
इंशाल्लाह ये हमारा दूसरा सेशन था जो कंक्लूड हुआ, और अभी ब्रेक है लंच के लिए। पार्किंग एरिया में आप सब तशरीफ़ ले जाएं और इंशाल्लाह खाने से मुस्तफ़ीज़ हों, और इसके बाद नमाज पढ़ते हुए हम यहाँ पर दोबारा इंशाल्लाह जमा होंगे, और 40 मिनट के ब्रेक के साथ हम इंशाल्लाह फिर दोबारा यहाँ पर जमा होंगे। उसके बाद हमारा पैनल डिस्कशन है और कंक्लूडिंग सेशन है, इंशाल्लाह हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैम आप
अस्सलाम वालेकुम सर, ब्रेक कितने बजे तक है?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are going to start our third session of this one-day seminar. This session has only one presentation. The presentation will be made by Farooq Saab, who is heading the Department of Information Services, and he will speak on the subject orientation on research support mechanism at Rifa International University. So without wasting any further time, I would like to request Mr. Farooq to come here and share his thoughts and make his presentation. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Dean Saab, faculty members, ladies and gentlemen. My topic is research support mechanism, role of information services. Information services तीन तरह से आपकी रिसर्च को सपोर्ट करता है. लर्निंग स्पेसिस की सूरत में लर्निंग स्पेसिस क्रिएट करते हैं, फिर सर्विसेज हैं और रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर रहे होते हैं. इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्चुअली इज इट ए combination of multiple libraries and other learning resources that were created in 2010 at Rifa International University. पहला जो हमारा फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे था कि आप एटलीस्ट जो हमारी लाइब्रेरी या जहां आप बैठते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो आप काम कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक्स पे किताबें पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ, तो वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए. हमने फोकस किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव किया. उसके अलावा जो नेक्स्ट आप कहीं जब आप बैठ के काम कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट नैरेटिव ये है कि आप क्या कर रहे हैं और फिर आपके उस काम, उस टॉपिक, उसको क्या क्या चीज़ें सपोर्टिंग क्या चीज़ है, करना क्या है. अगर आप कोई पढ़ रहे हैं कुछ तो फिर किताबें अवेलेबल होनी चाहिए. अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो फिर टॉपिक से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी, आर्टिकल चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, आप किस लेवल पर हैं अपनी रिसर्च के. तो ये सारी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज हैं. और इसके साथ साथ हमने जो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज मैनेजमेंट है उसके कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जो ओवरऑल नॉट लिमिटेड टू रिसर्च, ओवरऑल हमारे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं. अंडरग्रेड और ग्रेजुएट लेवल पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको नीड को देखते हुए हमने ये वाला सारा मैकेनिज्म डेवलप किया. इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपसे शेयर किया, ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़ाहिर है लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सारे काम के दौरान, और फिर जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनकी तरफ जाते हैं. टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की हमने कोशिश की है और इसको डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो हम लेकर आए. आज के दौर में अगर आप देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है
وہ انٹرپرائز نالج مینجمنٹ ہے. اور اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنسالیڈیٹ ڈیٹا فرام ڈیسپریٹ انفارمیشن ریسورسز. آپ نیٹ پہ چلے جائیں, فون آپ کے پاس موجود ہے, اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ان ریسورسز کو آپ مختلف طرح سے ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. فون ہیں آپ کے پاس, اسمارٹ گیجٹس ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ڈیسک ٹاپس ہیں, یا پھر ادر ڈیوائسیز ہیں جن سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے, لیکن ٹائم کو بچاتے ہوئے جو میری ریکوائرمنٹ ہے اس کو میں کیسے حاصل کروں, اور امیڈیٹ اپنی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہاں تک کیسے پہنچوں. ڈیٹا ہے, آپ کو ریسرچ کوسچن چاہیے مل جائیں گے, آپ کو کوسچن پیپر چاہیے مل جائیں گے, آرٹیکلس مل جائیں گے, لیکن یہ کہاں پر ہیں, یہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے, وہاں کی جو اتھینٹیکیشن ہے, یوزر وہاں ایکسیسیبلٹی کے کیا ایشوز ہیں, بینڈ ویڈتھ اور سپیڈ کا کیا معاملہ ہے, یوزر نیم اور پاسورڈ کیا کہیں چاہیے نہیں چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو ایکچولی ہم نے مینیج کیا ہے انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ نے. کچھ آرگنائزیشن نالج مینجمنٹ اس کے پروجیکٹس ہیں جن میں ریفائن میڈیا ہے. سوشل سائنس ریسرچ کے حوالے سے میں کچھ چیزوں پہ فوکس کروں گا, جن میں دیکھیں نیوز پیپر ڈیٹا بیس ہے. 30,000 سے زیادہ یہ آرٹیکلس ہیں جو نیوز پیپر میں پبلش ہو رہے ہیں, اور لاسٹ 10 ایئرس کا کمپلیٹ ڈیٹا ہے. 3 نیوز پیپر کو ہم نے فوکس کیا ہے, ڈان ہے, بزنس ریکارڈر ہے, اور نیوز ہے. اور اس طرح سے ریفرنس ڈیسک ہے, میڈیا سینٹر ہے, ریپوزیٹری ہے, رفا ریسرچ ریپوزیٹری. تمام جرنلز ایک جگہ اویلیبل ہیں, آل جرنل ایٹ ون پلیس, ایوری تھنگ ایٹ ون پلیس, ڈسکوری سسٹم. اور آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے ہمارے جو ریسورسز ہیں ہماری ان سروسز کو یوز کرنے کے لیے, تو کیوری مینجمنٹ سسٹم ہے. اگین وی ڈیولپ لرننگ گائیڈس اور رفا کورس گائیڈس ڈیولپ کیے ہیں ہم نے. ریفائنڈ میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے سوشل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسپیشلی میڈیا سائنسز کے, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جتنا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی فل کوریج ہے, جس میں نیوز پیپر آئٹمس کو اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہیں تو وہ آپ کو پچھلے یعنی جب سے رفا قائم ہوئی ہے اس وقت سے رفا کا کمپلیٹ ڈیٹا یہاں موجود ہے. اگین اس پروجیکٹ کو آگے, اس تھیم کو اور اس آئیڈیا کو آگے لے جاتے ہوئے ہم ڈفرینٹ طرح کا ڈیٹا اور بھی اس کے اندر لا سکتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے فیکلٹی کے ساتھ مل کے یا آپ کی جو نیڈ انالیسز ہے اس کو کرنے کے بعد ہی یہ پروجیکٹ آگے بڑھ سکتا ہے. فی الحال یہ آئیڈیا کے طور پر ہے, اور ڈیٹا جو اس وقت موجود ہے آپ کی ریگولیٹری باڈیز, پی ایم ڈی سی ہے, ایچ ای سی ہے, ایجوکیشنل اسٹاف ہے, بہت سارا اس کے اندر, جو تقریباً 20 سال کا ڈیٹا یہاں موجود ہے اس سسٹم کے اندر. نیوز پیپر ڈیٹا بیس دیکھیں, نیوز پیپر ڈیٹا بیس یہ فل ٹیکسٹ آرٹیکلز ہیں, 30,000 آرٹیکلز ہیں, اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 3 نیوز پیپرز کو ہم نے فوکس کیا ہے. اب اس طرح کا ڈیٹا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا, پورے پاکستان میں کہیں آپ تلاش کریں گے, ایون جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, انٹرنیشنل ڈیٹا بیسز ہیں, وہاں پہ بھی اس طرح کا فوکس ایریا آپ کو نہیں ملیں گے. ہمارے اسپیشلی جو پبلک پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, سوشل سائنسز میں اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کے جو ٹاپک ہیں پبلک پالیسی, ہیلتھ کے حوالے سے ہے, اکنامکس اینڈ بزنس سے متعلق ہے, کرنٹ افیئرس اور ایجوکیشن پہ, ایون جو ریلیجیس کنٹینٹ ہے وہ بھی سارا یہاں موجود ہے. اور پچھلے میں نے آپ کو بتایا لاسٹ 15 ایئرس کا ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے, جو بھی خبر نہیں بلکہ آرٹیکلس, ایڈیٹوریل یا آرٹیکل پبلش ہوا ہے ان تینوں نیوز پیپرز میں, تو یہ سسٹم میں موجود ہے. یہاں سے آپ کر کیا سکتے ہیں, دیکھیں ایم فل لیول کی ریسرچ یہاں پہ ہو سکتی ہے, اور اس طرح سے ریسرچ پیپر آپ ٹرینڈز دیکھ سکتے ہیں اپنے ایریا کے نیوز پیپرز میں, یہ جو ٹرینڈز ہیں کس طرح کے ہیں, اور اس وقت جو ہمارے رائٹرز ہیں وہ کس طرح سے لکھ رہے ہیں, کدھر لکھ رہے ہیں, ان کے کیا ہماری جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں, ایون وہ یہاں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ میکسیمم جو ہمارے ایڈیٹوریلز ہیں وہ کن ایریاز میں اور کس پیریڈ میں کیا پبلش ہوا. تو ریسرچ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس ڈیٹا بیس سے نکل سکتی ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اگر ہم جائیں تو دیکھیں اس کو اگر آپ لنک کریں سوشل سائنس ریسرچ کے ساتھ, تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یوز سوشل سائنس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اچھا, جو میتھڈس ہیں, ایک ہم کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو میتھڈس کی طرف جاتے ہیں, اچھا یہ میتھڈ یوز کر لیں گے, یہ کریں, لیکن وے آف ڈوئنگ ریسرچ وہ کیا ہے, آپ کی ریسرچ کو سپورٹ کہاں سے ملے گی, ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا ٹائم کیسے بچا سکتے ہیں. اچھا, ان کے انالیٹکس ہیں بے شمار جو سسٹم آپ کو پرووائڈ کرتا ہے,
پھر ڈیٹا کی جو انالیسز ہے، ڈیٹا انالیسز کے بے شمار طریقے ہیں جو ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ریسرچ کو بہتر بنا سکتے ہیں. جب آپ یعنی دیکھیں ریسرچ میں جب آپ کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کوانٹیٹیولی ہم کس طرح سے ڈیٹا انالیسز کرتے ہیں، ریسرچ اپروچ کوانٹیٹیو ہے اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوالٹیٹیو ہے تو پھر اس کا ایک پورا ایک میکانزم ہے، پورے تھیمز ہیں، سب کچھ موجود ہے. جب آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو کیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آئیڈیا کو آپ دیکھتے ہیں کہ لٹریچر کی کہاں موجود ہے، اس طرح کا اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اچھا اس کے بعد لٹریچر کو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا آئیڈیا ریسرچیبل ہے، کیا اس سے کچھ نکلے گا، کوئی نوبلٹی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 مہینے، 1 سال، کبھی اس سے بھی کم زیادہ، لیکن 6 مہینے سال تو لگ ہی جاتا ہے. پھر آئیڈیا میچور ہوتے ہوئے بہت سارا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، جس طرح کا ڈیٹا آپ کو چاہیے وہ نہیں ہے. اگر ہے تو اس میں ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہیں. اور اگر یہ والی اپروچز آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور آگے چل کے میں کچھ چیز آپ سے شیئر کروں گا، اگر وہ آپ استعمال کریں تو یہ کام جو آپ کا 1 سال کا یا 1.5 سال کا ہے وہ کچھ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے آپ 1 ہفتے کے اندر اپنی ریسرچ کو بہت میچور لیول پر لے جا سکتے ہیں. اور بہت سارے جو ڈیسیژنز ہم کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کے دوران وہ بڑے آسانی سے شارٹ ٹائم میں ہو سکتے ہیں. بہت بڑا ڈنکی ورک ہے جو ہمارے ریسرچر پھنسے ہوتے ہیں اس کے اندر. صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سرچنگ ٹیکنیکس کو نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کا نہیں پتا. اچھا پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 ماہ سال کے بعد کام کر لیا تو وہ تو اس آئیڈیا پہ تو پہلے سے ہی کام بہت زیادہ ہوا ہے، تو پھر کیا کریں، اب آگے وٹ از نیکسٹ، بندہ اسٹک ہو جاتا ہے. یہ والی جو ڈیسیژنز ہیں یہ ٹیکنالوجی کو اور اپروچز کو اور ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا پالیٹکس پہ اور بہت ساری اس طرح سے ہے. ایک اور سروس ہے انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ میں، ریسرچ ریپوزیٹری ہے. ریسرچ ریپوزیٹری کا لاسٹ ٹائم ہمیں ڈین کاؤنسل میں بھی یہ ڈیسیژن ہوا، اور یہ ابھی تو اب یقیناً جو فیکلٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہوں گی، ریپرزنٹیٹیو اس کے اپوائنٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں آپ ڈیٹا اپنا ڈالیں گے اپنی ریسرچ کا. ہوگا کیا؟ اچھا اس میں اگر ریسرچ ریپوزیٹری میں آپ کے آرٹیکلز موجود ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں تو ایٹ لیسٹ کم از کم آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ رفا کے اندر اگر کسی ٹاپک پہ کام ہوا ہے تو وہ کون کون سے ٹاپکس ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں. اور یہ ٹیکنیکلی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ناٹ جسٹ کہ آپ براؤز کریں، سارا کریں، آپ اپنے تھیم کو ریسرچ کریں، آپ اپنے سبجیکٹ کو دیکھیں، آپ اپنے ایریاز کو دیکھیں، تو وہ سرچ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا دے دے گی کہ رفا کے اندر اس ایریا میں فلاں لوگ ایکسپرٹس ہیں اور انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اچھا یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کا آگے چلیں. ہمارے جو ایم فل لیول پہ جو تھیسز ہو رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ سفر ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی اب تھیسس کا ٹائم آ گیا ہے اور انہوں نے کرنا ہے ٹاپک کہاں سے لیں. تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو آئیڈیاز ہیں، ہمارے جو کیٹلاگس ہیں ان کے تھرو آپ پتہ کر سکتے ہیں. اگر فیکلٹی کی جو انٹیگریشنس ہیں یا فیکلٹی کے جو ریلیشنس ہمارے آئی ایس ٹی کے ساتھ ہوں گے اور وہاں سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا تھیسس سے پہلے ہوئے ہیں، تو جسٹ ٹاپک بیس جتنے تھیسس ہیں آپ ایک سیٹ سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیکلٹی میں کن کن ایریاز میں اسٹوڈنٹس نے کون کون سا کام کیا ہے. نیکسٹ لیول پہ ہم فل ٹیکسٹ تھیسس بھی اس کی بھی ایکسیس ہم دیں گے، لیکن اس وقت فل کیٹلاگ موجود ہے تمام فیکلٹیز کا، تمام کیمپسز کا، تھیسس کا، اور اس سے اسٹوڈنٹ کو بہت بڑا بینیفٹ ملتا ہے. دیکھیں ایٹ ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایم فل کے، ایم ایس کے اسٹوڈنٹس یا پی ایچ ڈی کے بھی ایون، تو ٹیچر کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے جو انٹرنل ڈیٹا بیسز ہیں ان کے اندر کیا کیا موجود ہے، ہمارے جو رفا کے اندر کون کون سے لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو یہ والی جو فیچرز ہیں یہ ان کو سپورٹ کریں گے. ریفرنس ڈیسک ہے، لیکن ریفرنس ڈیسک سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے، وہ ہے آل جرنلز ایٹ ون پلیس. اچھا 18,000 جرنلز ہیں، ان جرنلز کو آپ 18,000 جرنلز کو کیسے یوز کریں گے؟ 18,000 جرنل کو جب اپنے اپنے ایریاز میں آپ سرچز کی طرف جائیں گے تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کتنا ٹائم لگ جائے گا ان کو اپنے جو ایگزیکٹ جرنل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. مختلف ڈیٹا بیسز ہیں، مختلف سرچنگ ٹیکنیکس ہیں، ہر جگہ اپنا اپنا ان کا پورا فلو ہے انفارمیشن کا، اور ان کے جو آرکیٹیکچر ہیں وہ ڈفرینس ہیں، سرچز ڈفرینس ہیں، ٹیکنیکس ڈفرینس ہیں. تو پھر ہم کریں کیا؟
یہ ہمارا جو فیچر ہے آن لائن ایکسیسیبل جرنل کا 18,000، یہ آپ ود ان 1-2 منٹ اگر آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کے جو ایریا کے جرنلز ہیں وہ نہ صرف ان کی آپ کو ایکسیس دیں گے، بلکہ وہ کہاں سے ایکسیس ہیں، اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے، ان کی جو ریسرچ میں ان کی کیا اسٹیٹس کہاں پر ہے، کس لیول پہ ہے، اوپن سورس ہے یا کہیں کسی ڈیٹا بیس میں پبلش ہوا ہے، تو یہ جسٹ 1 منٹ کے اندر آپ کو ایکسیس دیں گے۔ ایک اور کام ہم نے کیا ہے ایوری تھنگ ایٹ ون پلیس، رفا کے لیول تک ایٹ لیسٹ، کہ ہمارے جتنے ریسورسز ہیں ان کو ڈسکوری کی سروسز کے تھرو ہم نے آپ کو ایکسیس دی ہے، اور ڈسکوریز کی سروس یوز کرتے ہوئے آپ ایک سرچ کے اندر آرٹیکل، جرنلز، بکس، جو مختلف ڈیٹا بیسز ہیں وہ، اس کے علاوہ پریزنٹیشن، اور یہ سب کچھ آپ کو اویلیبل ہے۔ لرننگ گائیڈز ڈیولپ کی ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے جو فیچرز ہیں انفارمیشن سروسز، انفارمیشن پورٹل کے، ان کو وہ کیسے استعمال کریں، تو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں۔ ڈسکوری سروسز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی ڈسکوری سروس یوز کی ہو اپنی اسٹڈی کے دوران یا اپنے ریسرچ کے دوران؟ ڈسکوری سروسز اگر کسی نے کیا تو ہینڈ ریز کریں۔ ہم اس کو بہت فارمل اس پہ نہیں رکھیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ انٹریکٹیو یہ سیشن ہونا چاہیے، اور آپ کا انپٹ آئے گا تو میں پریزنٹیشن میری صرف 5-7 منٹ کی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک اور ڈسکشن کہ ہم جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کی آپ کو کیا، یا جو میں بتا رہا ہوں اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کہیں اگر گیپ ہے تو ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یہ جو ڈسکوری سروس ہے یہ بہت امپورٹنٹ سروس ہے، اور دنیا میں اس وقت تقریباً جتنی ریسرچ ہے ٹوٹل اس طرف چلی گئی ہے۔ اور یہ جو پہلے میں آپ کو سنا رہا تھا کہ جو کام آپ کے 6 مہینے کا ہے، اگر آپ کیوری فارمولیشن صرف سیکھ لیں۔ کیوری فارمولیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ ایک آئیڈیا لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کوئی ٹاپک، سر ڈاکٹر صاحب اینی ٹاپک جو ریسرچیبل ہو اس پہ ہم بات کریں، کوئی شیئر کر لیں اپنے سے۔ لینگویج آف ریزسٹنس، لینگویج آف ریزسٹنس۔ اچھا، اس ٹاپک کو اگر ہم نے دیکھنا ہے لینگویج آف ریزسٹنس، کیا اس کو میں آئیڈیا ذرا آگے تھوڑا سا لے کر چلیں، کس طرح کی چیزیں بنے گی؟ لینگویج اب اب یہ مکمل ہوا، لینگویج آف ریزسٹنس ان سوشل میڈیا، یہی کہہ رہے ہیں؟ اچھا اوکے، اب دیکھیں اس کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو آپ نے لینگویج آف ریزسٹنس، اس سے متعلق دیکھنا ہے کہ آرٹیکل کتنے لکھے گئے ہیں، ایک جنیرک جو ایک لے مین اپروچ میں سمپل ورڈ، اور اس میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے، یا سوشل میڈیا میں اس طرح کے جو آرٹیکلز ہیں، اس طرح کی جو ریسرچز ہیں وہ کیسے ہوئی ہے، یہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو میں کروں گا کیا؟ دیکھیں ڈیٹا بیسز کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک ڈیٹا بیس، ایک سرچ انجن، اور انٹرنیٹ پہ موبائل فون سے سارا کچھ ہم استعمال کر رہے ہوں گے، تو کتنا ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ رفلی کتنا چاہیے ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتا دیں۔ لینگویج آف ریزسٹنس ان سوشل میڈیا کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ نہیں، ان جنرل اگر ہم ڈسکوری سروس کو سائٹ پہ کریں تو کیا کریں گے؟ آپ کو سب سے پہلے اصل میں اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوری فارمولیشن اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے کی ورڈز کیا ہیں، کیوری کیا بنے گی اس کی، کیا آپ نے لانا ہے اس کے اندر اور کیا نہیں لانا، کیا انکلوڈ کرنا ہے کیا نہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا جب کہیں گے آپ لینگویج آف ریزسٹنس سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا دیکھیں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اچھا اس طرح سے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، آپ کون سے سوشل میڈیا کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جب آپ یہ ڈسکشن کریں گے تو اس کے بعد فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ فیس بک پہ ہم صرف اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب لینگویج آف ریزسٹنس کو ذرا ڈیفائن کریں گے تو کیا چیز سامنے آئے گی؟ سر تھوڑا سا اس کو ہم کھولتے ہیں اس ٹاپک کو نا۔ دیکھیں 2-3 چیزیں آ گئیں، ایسے ورڈز کو ہم نے تلاش کرنا ہے جو پاورفل ڈسکورسز اینڈ سوشل سیٹنگ کہتے ہیں۔ اب ان لفظ کی ذرا لسٹ ڈاؤن کریں، کون کون سے ہوں گے؟ سر 2-3 لفظ رفلی۔
यस यस पीपल पब्लिक। तो अच्छा इस अब देखें 3-4 चीजें हमारे सामने आ गई। पहले हमने फोकस कर लिया, देखें हमने देखना है फेसबुक को, ठीक है, ये डिसीजन कर लिया। फिर हमने वो वर्ड आइडेंटिफाई कर लिए कि पॉलिटिक्स का वर्ड हमने इस्तेमाल करना है, पॉलिटिक्स के लिए कितना इस्तेमाल होना है उसका। और इस तरह से आप अपने अपने टॉपिक्स के मुतल्लिक इसको मजीद डिफाइन करते जाएंगे। जब आप पहुंचेंगे 3-4 लेवल पे तो फिर आपने क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, और वो सिंपल एक सेंटेंस के अंदर सब कुछ हो जाता है। ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए। सिंपल अगर आप क्यूरी फार्मूलेशन और आप अपनी सर्चेस को समझते हैं और आप अपने आइडिया को समझते हैं तो आप एक दिन के अंदर ये टॉपिक फाइनल करके आप सीधे सीधा चले जाएंगे नेक्स्ट के आपने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, और फिर सीधे सीधा क्वेश्चनर और टूल डेवलपमेंट और सारा वहां चले जाएंगे। शुरू के काम तो सारे हो गए। आपके जो अवेलेबल लिटरेचर है, सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इस टॉपिक पे कितना अवेलेबल लिटरेचर है। जब उस अवेलेबल लिटरेचर आपके पास एक क्यूरी से आ जाएगा कि टोटल लिटरेचर ये है जी, पाकिस्तान में ये है और इंटरनेशनल ये है। अच्छा, हमने फिर पॉपुलेशन फाइनल करना होती है लिटरेचर लेने के बाद, तो फिर पॉपुलेशन फाइनल करें और आपका जो काम 2 सालों का है वो 6 माह के अंदर मुकम्मल हो जाता है। हमने किया क्या है, क्यूरी फार्मूलेशन, अपने टॉपिक को फाइनल करके और क्यूरी जो लिटरेचर की जो लिटरेचर सर्च थी उसको हमने मुकम्मल कर लिया। लिटरेचर रिव्यू आपका सारा जस्ट इन ए वीक आपका मुकम्मल हो गया, आपके सामने सारा डाटा मौजूद है। रिसर्च के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नो योर डेटा, इस डेटा अवेलेबल, इस डेटा एक्सेसिबल, क्या वो रिसर्चेबल है, कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं। जब आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाते हैं तो फिर आगे रिसर्च का तो कोई मसला ही नहीं होता। देखें इस वक्त मार्केट के अंदर पाकिस्तान में जो ओपन एक्सेस है, समन HEC की सर्विस है और ये डिस्कवरी सर्विस है। ये आप इस वक्त भी अपने उस पर अगर आप सर्च करेंगे अपने फोन पे तो आपको अवेलेबल होगा। HEC समन करेंगे तो वो सारा डेटाबेस और वो उठा के दे रहा होगा आपको सारी सर्चेज। दूसरे नंबर पे प्रोकेस्ट है, डिसर्टेशन और थीसिस का पूरा एक डेटाबेस है जो दुनिया के तकरीबन मैक्सिमम जो डिसर्टेशन से वो यहाँ पे मौजूद है और थीसिस का है। तो किस टॉपिक पे कौन सा थीसिस हुआ दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हुआ, सारा ये सारा डेटाबेस मौजूद है। स्कोपस है, बहुत कमाल का डेटाबेस है ये, और बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कि जितनी रिसर्चेस हैं, जितने आर्टिकल्स हैं दुनिया में जो जो पब्लिश हुए हैं वो सारे यहाँ ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको क्यूरी फार्मूलेशन आती है, अगर आपको अपनी क्यूरी लिखना आती है, आपको चीज़ों को ढूंढना कि कैसे उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये आपको विद इन आवर सारा कुछ उठा के डेटा दे देगा और आपको एक्सेस का भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से मुझे एक्सेस होगी। एक अगर सिस्टम है जो जे स्टोर में मौजूद है, दूसरा है वायलेंट साइंस में है या किसी दूसरे पब्लिशर का है, तो वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता रहा होगा कि ये फलां फलां जगह पर है और वहाँ पे एक्सेस का जब आपको पता है तो वो ये काम हो सकता है। वेब ऑफ साइंस है, अगेन ये भी डिस्कवरी सर्विस है। ये अगर 4 चीजें आप सीख लें, ये वाली 4 चीजें, और अगर ये अपने स्टूडेंट्स को सिखा दें तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसके जो टाइम्स हैं, जो बहुत सारी फटीके हैं और बहुत सारा जो डंकी वर्क है, उससे वो बाहर निकल जाता है। और ये सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज में कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ ये है कि आप हमारे जो लोग हैं डिफरेंट कैंपसेस में, वहाँ उनसे आप मिलें, उनसे टाइम रखवाएं, इनके सीखने का तरीका उससे सीख लें, तो ना सिर्फ आपकी बल्कि स्टूडेंट का हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। कोर्स गाइड्स हमने डेवलप की हैं और कोर्स गाइड्स में भी जो MS लेवल की कोर्स गाइड्स हैं उनके अंदर रेफरेंस सर्विसेज और उसके अलावा प्लेजरिज्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कैसे करें, फिर जो साइटेशन मैनेजमेंट है वो कैसे हम कर रहे होते हैं। डे 1 से अगर आप इसको प्लान करेंगे, आप सिर्फ जस्ट वर्ड के अंदर जो फीचर्स मौजूद हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो काम 6-6 महीने लग जाते हैं आखिर में, वो साथ साथ होना शुरू हो जाएगा और सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। एक्सेस कैसे करेंगे, क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारी इंफॉर्मेशन पोर्टल में, ये मौजूद है और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे सारे सिस्टम्स को, हमारे कोलीग्स को जो इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है लिब ऑनलाइन, उसको हम कहते हैं, वहाँ उससे आप ईमेल करके तो अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। रिसर्च अगेन अप्रोचेस पे हम बात कर रहे थे, तो पहले मैंने गुजारिश की कि जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरी फार्मूलेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इस मेथड पे जाएंगे, इस अप्रोच पे जाएंगे
تو آپ کی ریسرچز بہت آسان, بہت سارے جو کام ہیں وہ بہرحال مائنس ہو جائیں گے. ڈسکوری سروسز کو آپ ہمیشہ یوز کریں اپنی ریسرچز میں, اور اس کے اگر تھوڑا بہت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا اگر آپ لیکچر لے لیں کہیں ڈسکوری سسٹم پہ, تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ گوگل کو استعمال کرتے ہیں. گوگل کے ایڈوانس فیچر آپ نے کس نے, ایڈوانس سرچز کس نے یوز کی ہیں؟ گوگل کی ایڈوانس سرچز کوئی یوز کر رہا ہو آپ میں سے فیکلٹی ممبر؟ یس پلیز, اگر آپ ہینڈ ریز کریں تو مجھے گوگل کے ایڈوانس. ایک, آپ کو پتا ہے گوگل ہم جب استعمال کرتے ہیں گوگل, تو وہ اتنا سارا ڈیٹا اٹھا کے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, ملینز آف ریکارڈ. تو پھر اس کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ صرف اگر آپ ایک کام کر لیں, گوگل کی جو سرچز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں. ایڈوانس سرچ میں سمپل اگر آپ فارمیٹ چینج کر لیں, فارمیٹ ایک کھانا آتا ہے اس کے اندر ایک فیلڈ ہے فارمیٹ میں دیتا ہے کہ یہ PDF ہے, یہ ورڈ ہے, یہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا فارمیٹ, 4-5 فارمیٹس ہوتے ہیں. اور فارمیٹنگ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے چیزوں کی کہ یہ کیسے اس کو ریٹریو کیسے کرنا ہے, آپ PDF کر لیں, آپ کو آئیں گے یہ آرٹیکل, باقی ڈیٹا آئے گا ہی نہیں. اور اگر آپ نے ورڈ کا ڈاکومنٹ اگر اٹھانا ہے تو باقی جو سارا گاربیج آ رہا ہوتا ہے وہ خود بخود وہ فلٹر کر کے آپ کو ریزلٹ دے رہا ہوگا, اور آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے. ایون گوگل کے اندر آپ کیوری فارمولیشن کر سکتے ہیں, آپ گوگل کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ کون سے آرٹیکل آپ کو اٹھا کے دے, ریزلٹ میں کیا کیا چیز آنی چاہیے, فائل ٹائپ کیا ہونا چاہیے, اچھا پیریڈ آپ کو کون سا چاہیے, پچھلے 10 سال کا ڈیٹا چاہیے یا 50 سال کا ڈیٹا. ہو سکتا ہے ہمارے کام کا صرف 2 سال کا ہو, آگے کا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس کی. تو وہ جسٹ ایک کیوری سے آپ دیکھیں, تو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں, اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو یہ صرف نہ صرف آپ کے لیے بلکہ یقیناً آپ کے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. پلیجرزم سروسز ہیں, وہ ظاہر ہے آپ فیکلٹی کام کر رہی ہے مختلف, اور ہمارے انسٹیٹیو بھی ہیں جو آخر جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پلیجرزم کیوں آتا ہے, سملیرٹی انڈیکس ایکچولی اس کو ہم کہتے ہیں, اور بعض دفعہ جو سملیرٹی انڈیکس ہے وہ آخر میں بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم مختلف طرح کی, تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس پہ جو یقیناً فیکلٹی میں آپ کے ہاں اس پہ کام ہو رہا ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو بھی یوز کر لیں گے تو آپ کی جو ریسرچ ہے جو آخر میں جا کے پھنسنا ہے تو شروع سے ہی معاملات سارے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. ایون اس میں جو رائٹنگ سٹائلز ہیں اور گرامرز اور سارا کچھ بہت ساری گرامرز کے فیچرز ہیں, گرامرلی ہے جو ایک سافٹ ویئر ہے چھوٹا سا, یہ اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو ڈے 1 سے سملیرٹی انڈیکس سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے. اب سمپل وہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو وہ الٹرنیٹ 3-4 اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دے دیتا ہے. گرامرلی کسی آپ نے اپنے سے یوز کیا کسی نے گرامرلی؟ کون سا پیڈ ویرژن ہے یا فری والا؟ فری والا. میں پیڈ کی بات کرتا ہوں, وہاں آپ کو وہ سب کچھ کر کے دیتا ہے. یہ جو ہم آخر میں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تھیسس لکھنے کے بعد ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم انگلش کے ایکسپرٹ ہیں. یہ صرف انگلش لینگویج والے یا لٹریچر والے تو ہو سکتے ہیں, لیکن باقی کامن ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اس طرح کی جو ہیلپس ہیں ان کو اگر ہم یوز کریں, ٹولس کو استعمال کریں گے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پلیز. یس. And because I'm a linguist and they took my private for that, and I would like to just use it with carefully, because grammar does not cover the semantic nuances of a language. Yes. It swings the sentences, it swings the structure. Yes. कि जो last phrases को फर्क कर देता है, first को last पे कर देता है. सेंस उसका तो नहीं खत्म हो रहा एक्चुअली जो आप It कहना does. चाह रहे हैं. It does compromise on sense as well. Yes. So I would suggest very carefully use Grammarly. However, my suggestion is use it for prepositions and punctuation. Yes. Maybe for synonym words, but not for the grammar of the sentence and the meaning of a sentence. Grammarly does not cover even the paid version जो advanced level पे आता है ना, वो उसकी semantic nuances को cover नहीं करता. Yes. तो उसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है सर ने एक चीज ऐड की, थैंक यू वेरी मच सर. देखें हम जितने भी टूल्स इस्तेमाल, आगे चल के इसको मैं जरा डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली जब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो डिसीजन किसने करना है. टेक्नोलॉजी आपको 560 किस्म के सोल्यूशन देगी, ठीक है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रख देगी.
ڈیسیژن تو آپ نے خود کرنا ہے کہ کون سا اس کا ڈیسیژن ٹھیک ہے اور کون سا نہیں ہے. سائٹیشن مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. 2 سافٹ ویئر ہیں بہت اچھے سافٹ ویئر, اس کے علاوہ بھی بے شمار سافٹ ویئرز ہیں. ایک مینڈلی ہے جس کی ہم ٹریننگ کرواتے ہیں, اور دوسرا ہے اینڈ نوٹ. تو دونوں کو ایک ہی تقریباً اسٹرکچر دونوں کا ایک جیسا ہے. اور اگین ڈیسیژن, یہ دیکھیں جتنے بھی ٹولز استعمال کرتے ہیں ہم, مشینز یوز کرتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں, ڈفرینٹ بے شمار اس کے روبوٹس استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کولیبریٹو انٹیلیجنس. یہ جو سارے کام ہیں کولیبریٹو انٹیلیجنس کیا ہے؟ کولیبریٹو انٹیلیجنس دیکھیں یہ ہے کہ جب ہم اسٹارٹ میں تھے, جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو لوگ فیصلہ کرتے تھے, ہیومن فیصلہ کرتے تھے, اپنے کام کیے, مینول طریقے سے سب کچھ کیا. تو پھر آہستہ آہستہ کیا مشینز آئیں ہماری زندگی میں. مشینز نے کیا کیا کہ مشینز نے چیزیں تیزی سے کرنا شروع کر دی, اور بہت سارے ڈیسیژنز کوئک ہو گئے, بہت سارے پروسیسز ٹھیک بن گئے. اور پھر مشینز کو کوشش کی کہ اچھا نہیں, یہ طرح انسانوں کو ریپلیس کرتے ہیں, تو روبوٹس بنانا شروع کیے. تو روبوٹس بننا شروع ہوئے. تو روبوٹس جب بنے تو روبوٹس نے واقعی بہت بڑا انقلاب تھا روبوٹکس کا, اور بہت سارے کام جو انسان کرتے تھے وہ روبوٹس کرنا شروع ہو گئے. آگے چل کے جب مزید ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں, انسان کو تو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہے کہ جو روبوٹکس ہے, روبوٹس ہیں, ان کو انسٹرکشنز ملیں گی, وہ کام اپنا کریں گے. اگین ان انسٹرکشنز کو کہاں فیصلہ کرنا ہے, کہاں اس کو اپلائی کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے, ڈیسیژن بہرحال انسان نہیں کرنا ہے. لیکن یہ دونوں مشینز اور ہیومن کا جو مل کے ڈیسیژنز ہیں اور پروسیسز ہیں اور سارا یہ جو میکانزم بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں کولیبریٹو انٹیلیجنس. کہ اس کے جو پروسیسز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے بیہیویئرس ہیں, آپ کی جو روٹینس ہیں, آپ کے بہت سارے کام ہیں, وہ اٹھا کے کوئک کر کے ملٹیپل آپشن سے ایک اٹھا کے میچ کر کے دے دیتا ہے. پیٹرن میچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگین ان پیٹرنس کو اب میڈیسن کے اندر دیکھیں, اگر ایک ڈیزیز ہے, ایک ٹیسٹ ہے, سارا ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ کے ریزلٹ ہیں, لیکن آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کا جو کلینکل ساری اس کا جو چیک اپ ہے اس کے بعد کر کے اس کو اکٹھا کر کے مرج کر کے دیکھے گا, تو پھر کوئی ڈیسیژن لے گا. ٹیسٹ پہ صرف کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکتا, ٹیسٹ نیچے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اس کی ریزننگ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو کولیبریٹو انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ہم یقیناً بہت اچھے رزلٹ اور اپنی ریسرچ کو, اپنے کام کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. جسٹ کچھ انالیٹکس ہیں جس میں اس وقت ہمارے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ کیا کیا ہے. 18,000 جرنل کا میں نے آپ سے شیئر کیا. کووڈ پہ اگر آپ میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو 500,000 آرٹیکلز اس وقت موجود ہیں ہمارے انفارمیشن پورٹل میں صرف کووڈ پہ. اس کے علاوہ جو الیکٹرانک بکس ہیں 2.4 ملین فل ٹیکسٹ الیکٹرانکس بکس موجود ہیں جو پورٹل کے تھرو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس طرح سے تھیسز ہیں, جتنے بھی اس وقت رفا کے تھیسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, چاہے کسی بھی کیمپس میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول کے, وہ اویلیبل ہے اس کے اندر کیٹلاگ کے اندر, اور وہاں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس کس ایریا میں رفا کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا ہے. اگین ہارڈ کاپی اس کی لائبریریز میں موجود ہے, اور سافٹ میں بہت جلدی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن آپ لوگوں کو ایکسیسیبل ہو. جو بکس ہیں ہارڈ کاپیز, پرنٹ بکس, ان کے کیٹلاگس آپ کو مل سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ پورٹل پہ جائیں گے تو کسی بھی کیمپس میں کسی بھی ایریا میں کتابیں جو موجود ہیں تقریباً 70,000-80,000 سے زیادہ بکس موجود ہیں, وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فکشنس ہیں, میگزینس ہیں, تو یہ ڈیٹا بیسز ہیں سارے. اب تک جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے سوچ کے, پلان کر کے, ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر, اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو دیکھ کر ہم نے ڈیولپ کیا ہے. فیکلٹی کے جب انپٹ آئے گا تو اس کے اندر ایکچوئل میں رنگ بھرے گا, اور یہ سارے جو ریسورسز ہیں یہ ریسرچ کے لیے بھی استعمال ہو سکیں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس اینڈ لسننگ. کوئی کوشچن ہو تو ڈیبیٹ, کمنٹس پلیز. یس پلیز. This is exclusive for my help. I hope that my question may help other faculty members as well. Usually when I search through these databases, I do it through the research topic.
کیونکہ ریسرچ ٹاپک میں پہلے فائنلائز کر چکا ہوتا ہوں یا ریسرچ کویشچن کر چکا ہوتا ہوں, اس میں سے ایک فریز اٹھایا اینڈ آئی ہیو تھرون ٹو دی ڈیٹا بیس, اور وہاں سے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. لیٹ می نو اف آئی ایم رانگ اور دیر از ادر وے ٹو ریفائن دس ٹیکنیک. دیکھیں آپ کا جو ایشو ہے نا, ایکچولی جو آپ نے چیز شیئر کی ہے وہ سرچنگ ٹیکنیکس آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سرچنگ ٹیکنیکس کی طرف جب آپ جائیں گے تو سرچنگ ٹیکنیکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن سٹور کیسے ہوتی ہے, جب سٹوریج ہوتی ہے, اور پھر اس کے کی ورڈز اور سبجیکٹ ہیڈنگ اسائن کیسے ہوتے ہیں. جب آپ یہ سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ریٹریو کرنا آسان ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایڈوانس فیچر میں جب آپ جاتے ہیں تو اگین کیوری فارمولیشن کی طرف ہی ہم جائیں گے. دیکھیں آپ ڈیٹس کو دیکھتے ہیں, پیریڈ کو دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون کون سے جرنلز کو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کون سے ایریا کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ. جب یہ کہتے ہیں تو آپ کی جو کیوریز ہیں, آپ کے جو ریزلٹ ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آتے ہیں. اس کنٹرول انوائرمنٹ میں دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں اور بھی ریلیونٹ آ گئی ہیں, اس کو اگین ڈسکوری کے اندر اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ اکنامکس اور وومن, اچھا اکنامکس پہ ہم نے سرچ کرنا ہے, اکنامکس پہ لیا, اچھا اکنامکس کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہے جو آرٹیکلز اکنامکس اور وومن سے متعلق ہوں. تو پھر ہم مین کو وہاں سے آگے جا کے نیکسٹ اپنی سرچنگ جب کنٹرول کر رہے ہوں گے تو اینڈ اور ناٹ لاجک لگائیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ اور ناٹ لاجک جب دیکھیں گے تو وہ امپلیمنٹ سسٹمز کے اندر کیسے ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ اگر آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے تو بہت آسانی سے آپ امیڈیٹ اپنے ریزلٹ لے سکتے ہیں. اور سرچنگ ٹیکنیکس پہ اگین میں گزارش کروں گا کہ ہمارے کنٹینیوس لیکچر ہوتے ہیں, فیکلٹی کے لیے ہم اسپیشلی آرگنائز کر سکتے ہیں سرچنگ ٹیکنیکس پہ. پھر اسپیشل ڈیٹا بیسز پہ لیکچر ہوتے ہیں کہ فرض کریں جے اسٹور اگر آپ یوز کر رہے ہیں, سوشل سائنسز کو بہت سارے ایریاز کو کور کر لیتا ہے جے اسٹور, بہت اچھا ڈیٹا بیس ہے. تو اس کی جو بیک اینڈ الگوریدمس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. اچھا اس میں سرچ کرنے کے لیے کون سا کی ورڈ دیں تو بہت پراپر چیزیں آئیں گی. پھر اس کو آپ کنٹرول کیسے کریں گے, فرض کریں آپ کے ارریلیونٹ رزلٹ ہیں بہت سارے, تو یہ تو سارا کچھ بنا کے آپ کو پورا ایس ایل آر, آپ میں سے کوئی جانتا ہے سسٹمیٹک لٹریچر ریویو کبھی کیا آپ نے؟ ایس ایل آر سوشل سائنسز میں سے کسی نے ایس ایل آر کیا ہو؟ نہیں کیا. میڈیکل سائنسز میں زیادہ کرتے ہیں, اور اب تو تقریباً آتا ہے کمپیوٹر سائنس زیادہ اس ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے. آپ کو اصل میں ایس ایل آر سیکھنے کی ضرورت ہے. ایس ایل آر اگر ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا نا تو پھر آپ کی جو ریسرچ ہے نا وہ یہ یوں اوپر شوٹ کرے گی آئیڈیاز میں, کہ اس وقت لٹریچر موجود کیا ہے, پورا ایک میکانزم ہے, پورا ایک میڈیکل کی تو زیادہ میکسیمم جو ان کی ریسرچ ہے وہ ایس ایل آر پہ چلتی ہے. وہ دیکھتے ہیں پچھلے تھیمز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کس کس ایریا میں کس نے کام کیا ہے. پلیز میڈم. چیک کر لیں ہمارے پاس آنے سے پہلے, کیونکہ اگر ایک ٹیچر کے پاس 60 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے اور کچھ ایسے اسائنمنٹ ہے جس میں پلیجرزم چیک ہونا بہت ضروری ہے, تو کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہے کہ وہ اپنا پلیجرزم چیک کروا سکیں لائبریری سروسز سے؟ اور ایک اور بھی کوشچن ہے, آپ پھر اس کے ساتھ آنسر کر دیجیے گا. از دیر اینی پروویژن کہ ہمیں سوشل سائنسز کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے ریسرچ کرواتے ہوئے اپنے ایم فل اسٹوڈنٹس کو ویلیڈیٹڈ اور ریلائبل ٹولس جو ہیں وہ ان کی پرمیشن نہیں ہوتی. بہت سارے پبلک ڈومین میں ہوتے بھی ہیں اور بہت سارے نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹ سرچ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اگر اس کا کوئی ورژن مل گیا ہے تو وہ اوپن ایکسیس نہیں ہوتا. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کوئی ایسی ڈیٹا بیس بن سکتی ہے, ہم اس کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کروا سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں جو بعد والا کوشچن ہے کہ ٹولز کون کون سے اویلیبل ہیں, ہم اسٹینڈرڈ اور ٹولز خریدتے ہیں. اگر فیکلٹی کا کوئی پروجیکٹ ہے اس طرح کا, دیکھیں ایک ہے اسائنمنٹ بیس. اسائنمنٹ بیس پہ شاید ہم اس لیول تک نہ جا سکیں, اس میں ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ہی کریں گے. لیکن اگین اگر آپ کا ریسرچ پروجیکٹ اس لیول کا ہے کہ ہم اس پہ مزید انویسٹمنٹ کریں اور وہ ٹول اگر فردر یوز ہو سکتا ہے تو ہم بالکل, لائبریری یہ سروس دیتی ہے. ہم دیکھیں آئی ٹریپل ای کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ٹریپل ای کے اسٹینڈرڈس خریدتے ہیں اور بہت سارے ہم نے خریدے ہیں. اور جو ریسرچ اسپیشلی انجینئرنگ کی ریسرچ میں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. کمپیوٹر سائنس میں بہت سارے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور ان کو ہم پرچیز کرتے ہیں. تو یہ بالکل میڈم یہ سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈیسیژن اصل میں ٹیچر نے کرنا ہوتا ہے یا جو ریسرچر اس کو سپروائز کر رہے ہیں کہ اچھا اس کی یہ ویلیو ورتھ کیا, اتنے پیسوں میں فرض کریں اگر ہم خرید رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اس کو لے لیں. تو یہ بالکل اویلیبل ہے. پہلا میڈم آپ کا کیا کوشچن تھا؟ پلیجرزم کے حوالے سے دیکھیں یونیورسٹی کی ایک پالیسی ہے
اور اس میں ہمارے ایک ذرا نامی نہیں ہے، اور ہر فیکلٹی کے پاس میرا خیال تو یہ ہے کہ سب کے پاس ایک ایک اکاؤنٹ ہوگا. ہم یہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو کہیں اگر گائیڈ کرنا ہو کہ ہم اوائڈ کس طرح سے کریں، ٹریننگ کا جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو یہ کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک ہے آپ کی ٹیسٹنگ پلیجرزم چیک کرنا، تو وہ تو ظاہر ہے ایک پورا میکانزم ہے پوری یونیورسٹی کا، وہ تو وہی سسٹم ہی آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم فنش کریں. سسٹمیٹک لٹریچر ریویو، دیکھیں اس میں جسٹ 2-3 اسٹیٹمنٹ میں، یہ پورا ایک ایریا ہے، ریسرچ کا ایریا ہے. اور یہ جس طرح آپ کر رہے ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں، کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کی میتھڈالوجیز اور وہ میتھڈ وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ پورا ایک میتھڈ ہے لٹریچر ریویو کا، کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے وہ کسی ایک ٹاپک پہ باقاعدہ سے آپ ریسرچ کی وہی آبجیکٹیو سارا کچھ کم کرتے ہیں. کام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیٹرن دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ایریا میں یا سرٹن ٹاپکس میں اس وقت تک دنیا میں کتنا کام ہوا ہے. یہ کام کرنے کے لیے یہ جسٹ لٹریچر ریویو نہیں ہے، اس کا ایک پورا ڈیفائن میتھڈ ہے. اس میتھڈ کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اور ان کو یوز کرتے ہوئے ان کی گائیڈ لائنز ہیں، یہاں تک آپ پہنچتے ہیں ریسرچ تک. اس کو پھر دنیا مانتی ہے اس کو لٹریچر ریویو. اس کے بعد میٹا انالیسز ہوتا ہے. اس کا میٹا انالیسز، یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں اصل میں اس کی ریویو کی، اور یہ بہت اچھا میتھڈ ہے، اور میڈیکل میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. میڈیکل کے کسی ریسرچر سے آپ پوچھیں کہ SLR کیا ہوتی ہے، تو وہ دیکھیے گا ذرا کس طرح سے آپ کو آگے سے ڈیفائن کرتا ہے نا. تب شروع میڈیسن سے ہوا تھا یہ، لیکن اب ظاہر ہے دوسرے جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں ان میں بھی آ گیا. کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے. MS لیول پہ میرا اپنا جو MS کا تھیسس تھا وہ میں نے SLR کی تھی، سسٹمیٹک لٹریچر ریویو. تو بہت اچھی ٹیکنیکس ہے. اس پہ تو بہت زیادہ ٹریننگس موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، سیکھا جا سکتا ہے. بہت اچھا ایریا ہے یہ، پلیز سوشل سائنس کے لیے بہت اچھا ہے. اگین بس تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Farooq Saab, for sharing very important tools, techniques, and strategies which could be employed to improve our quality of research. Now, this session was originally, it was having only one session. Okay. Dean Faculty of Social Sciences is requested to present the Dean Faculty of Engineering and Applied Sciences is requested to present the souvenir to Farooq Saab, Director, IST. Originally, this session was having only one presentation, and Dr. Jamil Saab was supposed to make his remarks on the seminar subject in the last session, but he has some other pressing engagements. That's why we have invited him in this session to share his thoughts on the subject seminar. Dr. Jamil Saab, Director Campus, Dean Faculty of Engineering and Applied Sciences, please come to the rostrum and share his thoughts. Thank you. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں آپ کی فیکلٹی کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس اپنے سیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹیپ لیا اپنی فیکلٹی کے لیے اور نیشنل لیول پہ ایک جو سیمینار 1 ڈے کا کروایا ہے، اس کے انعقاد پہ جو آرگنائز کرنے پہ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں
آج کل جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے یا ہونی چاہیے یہ ہماری اس فیلڈ میں وہ ہے انٹریکشن، جس کی بڑی کمی ہے. اور جب سے ہمارے پاس انٹرنیٹ آیا ہے اور دوسری چیزیں آئی ہیں، آئسولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ سیمینار کرانا اور لوگوں کو پھر اپنے انٹریکٹ کرنا، آپ کا تو ٹائٹل ہی ماشاءاللہ اس کا سیمینار کا اتنا اچھا مجھے لگا کہ جو آپ نے اس پہ لکھا ہے پبلیکیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف نالج ان سوشل سائنسز، اس کا اتنا بڑا اسکوپ ہے، اس پہ تو بندہ پورا دن بولتا رہے کہ کم نہیں ہوگا. اور ماشاءاللہ جو آپ نے اسپیکر بلائے ہیں مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے بڑا مس بھی کیا کہ میں صبح آ نہیں سکا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد کر دیتا ہوں کہ جی آپ نے ماشاءاللہ یہ آرگنائز کیا سیمینار، اور میری طرف سے بہت بہت آپ کو مبارک ہو. جہاں تک آپ کی سیمینار کا تعلق ہے کہ میں اپنا ہمبل سا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. آلدو کہ مجھ سے زیادہ آپ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ڈاکٹر عتیق صاحب، میڈم سمینہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ڈاکٹر شعبان صاحب اور باقی لوگ بھی ہیں. تو آپ کے جو اسپیکر ماشاءاللہ صبح آج آپ نے کیا، اعجاز شفیع صاحب آپ نے بھی کیا، میڈم راحلہ نے بھی بات کی، ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب نے بھی اس پہ کومنٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کوئی آپ کے ٹرکی سے بھی کوئی اسپیکر تھے، بڑا اچھا. اور میں نے دیکھا ان کو کافی اچھے آپ لوگوں نے ٹاک دی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہماری انجینئرنگ میں بھی اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھے، بیسڈ آن مائی ہمبل ایکسپیرینس فار دا لاسٹ 29-30 ایئرس ان دا فیلڈ آف ایکڈیمکس، جو ریسرچ کی بات ہم کرتے ہیں، پبلیکیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں صرف ایک چیز سبمٹ کروں گا، آپ سب سے شیئر کروں گا. ماشاءاللہ جو بھی لوگ ادھر تشریف فرما ہے یا آن لائن ہے، میں چاہوں گا کہ ایک اسٹیپ ہم پیچھے جانا چاہیے. میری جو ذاتی رائے ہی ہے کہ آپ پبلیکیشن سے پہلے اور نالج ڈسیمینیشن سے پہلے ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو میں نام دوں گا کنٹمپریری جو آپ کے ایشوز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. میرے جتنے بھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پاس آتے ہیں، اٹس اے ویری کامن پریکٹس. اگر پبلیکیشن کی بات کریں، ریسرچ کی بات کریں، ماشاءاللہ اتنے لرنڈ لوگوں نے آپ سے شیئر کیا ہوگا کہ جناب سمپل ہے جی، آپ کے پاس ایک پرابلم ہے، پرابلم اسٹیٹمنٹ، لٹریچر سروے آ گیا جی، پھر اس کے بعد میتھڈولوجی ہے، آپ نے ریزلٹ امپلیمنٹ کیے، ان کی بینچ مارکنگ کی، ان کا انالیسس کیا، ان کو پبلش، اینڈ دیٹس اٹ. لیکن اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے نزدیک، جس کے آئی ایم آف دی اسٹرانگ کنوکشن، وہ یہ کہ جناب آپ کس ایشو پہ کام کرنے جا رہے ہیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. پبلیکیشن فار دا سیک آف پبلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل آئی شیئر مائی ہارٹ ود آل آف یو. میں ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ عتیق صاحب کو معلوم ہے اس بات کا، فاروق بھائی بھی جانتے ہیں. ہماری فیکلٹی ایف ای ایس جو ہے پوری یونیورسٹی کی مور دین 60% پبلیکیشن ہماری ہوتی ہے. اگر سر میں کوئی ٹال کلیم نہیں کر رہا تو ویری ہمبلی مطلب شیئر کروں، لیکن اس میں میرا ہمیشہ اختلاف رہا اپنے لوگوں سے نا. میرے کو اچھا لگتا ہے، میری یونیورسٹی کا نام ہے، میں آئی ایم آل فار اٹ، سپورٹ کرتا ہوں سب کچھ، لیکن یہ تمام پبلیکیشن ایک کاغذ کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اب میں خود اپنے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو سپروائز کرتا ہوں، ان کو اپنا کام کروا رہا ہوں، میرے ساتھ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. میرا سب سے زیادہ زور ریسرچ پہ میں ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایشوز ہیں وہ کنٹمپریری ایشوز ہو، وہ ایشوز ہے جو کہ میری سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہو. یہ نہیں کہ میں نے 3 پیپر پبلش کر لیے، 7 پیپر پبلش کر لیے اور 8 پیپر پبلش کر لیے. نو، میری ذاتی کنوکشن یہ کہ اگر آپ سوشل سائنسز تو اتنا بڑا ایریا ہے، اگر آج کے دور میں آج پوچھے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سوشل سائنسز میں ہے. اگر مجھ سے ذاتی آلدو کیا میں الیکٹرانک انجینئر، میرا پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک، پبلیکیشن، لیکن جو مجھے جو فیسینیٹ کرتا ہے، جو میرا خود بھی دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے کوئی ایک سیمسٹر میں کورس لوں، آپ سے سیکھوں. میں انشاءاللہ چاہوں گا ابھی، کیونکہ آپ کا ایریا اتنا بڑا ایریا ہے اور آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اور میری جو فیلڈ کا امپیکٹ ہے وہ انڈائریکٹ ہے. اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھے، جو ہماری فیلڈ کا ریسرچ کیا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ، وہ آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ سوسائٹی کو ڈیل کرتے. اگر آج کے دور میں اگر مجھ سے آج پوچھے کہ کس ایریا میں اگر ریسرچ پہ ہمیں زیادہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں اگر ہم تو سب سے بڑا ایشو تو ہماری سوسائٹی ہے. آپ سوسائٹی میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی جو میں نام ان کا اس وقت مس کر رہا ہوں فلاسفر کا، اس نے کہا جی کسی کی سوسائٹی دیکھنے کتنا باشعور معاشرہ ہے تو اس کو دیکھ لیں اس کا ٹریفک کیسا ہے. آپ دیکھ لیں اگر آپ ٹریفک میں آپ صبح جب جائیں تو لوگ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آخری دفعہ ڈرائیو کر رہے. میں صرف ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے پیچھے کیا ایشوز ہے، کیا اس کے برین کے نیورون کیا کام کر رہے ہیں، کس سوچ کے تحت وہ ڈرائیو کر رہا، سو آن سو اٹس اے کمپلیٹ ایریا آف ریسرچ.
اور یہ میرے خیال میں انٹر ڈسپلنری ایریا ہے. ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا, ڈاکٹر صاحب شبان صاحب سر اس پہ کومنٹ کر دیجیے گا بعد میں. It is strongly believed in our society, unfortunately, کہ a person who can speak English very fluently, he or she is a very competent person. پچھلے دنوں بھی میں ایک سلیکشن بورڈ میں تھا, ہم نے گریڈ 21 کے بھی انٹرویو کیے لوگوں کے, پروفیسر ایسوسیٹ سب کے. تو ایک صاحب کی ڈاکٹر صاحب کیا زبردست بندہ بول رہا ہے. میں نے کہا جی میں نے بلوانے کے ساتھ ساتھ اس سے کام بھی کروانا ہے. میں نے کہا انگلینڈ کا ایک پلمبر مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے, کینیڈا میں چلے جائیں اس کا سویپر مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی ہے. آن دا لائٹر سائڈ میں کر رہا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے اس طرح. تو میں نے کہا پلیز اتنی جلدی امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک اور چیز میں آپ سے کوٹ کرنا چاہوں گا. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب ہمارے, میں کراچی 20 سال رہا ہوں, وہاں پڑھایا بھی. تو ڈاکٹر عشرت حسین شاید آپ جانتے ہوں, جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے, تو انہوں نے اسی طرح آڈیٹوریم ہمارا بھرا ہوا تو ایک لیکچر دیا کہ جو کام اکنامکلی جو اسٹرینتھ چائنا نے حاصل کی ہے 25 سال میں, امریکہ نے وہ 100 سال میں کی تھی. تو اس نے بتایا کہ اس وقت دنیا کے جو اکنامیکل گروتھ کے کچھ فیکٹرز بتائے کہ 5-6, اس میں بتایا جی ورک ایتھکس بتایا, ہارڈ ورک بتایا, انٹیلیجنس اور فلانا سوان سو 5 بتائے. تو کوشچن آنسر سیشن ہوا اس طرح. میں نے کہا سر بھرا ہوا تھا ہمارا آڈیٹوریم, تو میں نے کہا سر بڑے ادب کے ساتھ اگر گستاخی نہ ہو تو کہ جی ڈاکٹر جمیل, تو میں نے کہا سر ایک فیکٹر اور بھی ہے. کہ جی فرمائیے. میں نے کہا اس پہ ریسرچ بھی کروائے اور ہونی چاہیے, آپ کی فیلڈ ہے سوشل سائنسز کی. میں نے کہا سر دنیا میں جن لوگوں نے حکومت کی اور جو حکومت کر رہی ہیں طاقتیں اور جو کرنے جا رہی ہیں, ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے. کہ کیا؟ میں نے کہا جی ان کا ایجوکیشن سسٹم اپنی زبان میں ہے. انگریز انگلش میں, امریکہ انگلش میں, چائنیز میں, فرینچ میں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انگلش کے خلاف ہوں. میں نے کہا میں خود انگلش میں بول سکتا ہوں, میری کتاب رائٹر آف 8 بکس الحمدللہ, میں آرٹیکلس میں نے لکھے ہوئے, بس جو بھی میری ہمبل سی ہے. میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں. اور یہی چیز سیم مطلب اسٹیٹمنٹ واز انڈورسڈ بائی حکیم سعید. آپ ملے ہو عتیق صاحب حکیم سعید صاحب سے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کو کس چیز پہ محنت کرنی چاہیے, ہمیں کس چیز میں ریسرچ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا جمیل, جس قوم کو اپنی تاریخ اور زبان نہیں آتی نا, وہ ہمیشہ غلام رہے گی. تو مجھے آج بھی ان کا وہ جملہ یاد ہے, میرے ذہن پہ چپک کے رہ گیا کہ جس قوم کو اپنی تاریخ اور اپنی زبان نہیں آتی وہ ہمیشہ غلام رہے گی. تو میری سر آپ سے سبمیشن, سارے جو لوگ بیٹھے تھے, جو ریسرچ کے جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں پلیز آپ کے تو اتنے زبردست ایریا سوشل سائنسز کے, میں سر آفر کرتا ہوں ہماری فیکلٹی کے ساتھ مل کے ہم میوچولی ریسرچ کر سکتے ہیں. انٹر ڈسپلنری ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ہم لوگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ایریاز میں آپ دیکھ لیں کہ جناب آپ کے آج ایک اور جو سب سے بڑا ایشو ٹائم مینجمنٹ کا ہے ہمارا, مطلب جو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں ایک اور جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے آئسولیشن ہے, وہ پیرنٹس سے ملنا پسند نہیں کرتے. یہ تو میڈم اتنے زبردست ٹاپکس اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں, اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ اپنے لوگوں کو ٹاپکس اسائن کروائیں اور اس پہ ریسرچ کرائیں. میری پوری فیکلٹی آپ کے ساتھ ہے, ہم لوگ مل کے کام کریں, وہ کام جو کہ ہماری سوسائٹی پہ ڈائریکٹ جس کا امپیکٹ ہو, مطلب کسی بھی ہو. دوسرے لوگوں کی ریسرچ ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب فار دا سیک آف پبلیکیشن ہو. وہ میرے خیال میں تھوڑی زیادتی آپ کے وقت کی بھی, آپ کی انرجی کی بھی, اور آپ کے پیسے کی بھی. ٹھیک ہے جی, آپ نے کوئی اگر ریسرچ کرنی ہے تو دیکھیں ہماری سوسائٹی کے کیا ایشوز ہیں, وہ میرے خیال میں آپ کی فیکلٹی ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر بتا سکتی ہے کہ ہمارے سوسائٹی کیا پرابلمس ہے. کہ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے, ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ, اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس میں کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اور آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, یہ میرے خیال میں کم از کم 200 انجینئرس نے بن کے موبائل فون بنایا, اس کا سافٹ ویئر, اس کا آرکیٹیکچر, تمام چیزیں. ابھی بھی ریسرچ اس پہ ڈیلی ریسرچ جاری ہے, میں خود کرواتا ہوں اپنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے, لوگ بچہ بیٹھا وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بیٹھا وہ دوست کے ساتھ وہ چیٹ کر رہا ہے. کتنی بڑی مطلب
آپ دیکھیں نا ٹیکنالوجی تو میں نے یوز کر لی, اس کا امپیکٹ تو دیکھیں کتنا خطرناک امپیکٹ ہے. کمرے میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, ماں باپ سے بات نہیں کر رہا, دوستوں کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے یا لگی ہوئی ہے, جو بھی ہے, کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا. ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ جناب مجھے فوراً اے گریڈ مل جائے, بی گریڈ مل جائے فوراً, اور اس میں مجھے کوئی پڑھنا نہ پڑے. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اس کی پوری کوشش ہے 2 یا 3 پبلیکیشن میں پی ایچ ڈی کر لوں. تو یہ جو ایک چینج ہے نا مائنڈ کا, تو یہ کیوں آیا ہے, اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ تو میرے خیال میں اس پہ بہت ساری چیزیں ہماری سے اس پہ ریسرچ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور بھی بہت سارے ہمارے ایریاز ہیں جس پہ کہ ہم لوگ فوکس کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں کہ آج کل سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہمارے جینڈر مکسنگ ہے اور اس کی جو پرابلمس ہیں سوسائٹل, وہ آپ دیکھیں, میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ طلاق کا جو ریشو ہمارے کتنا سوسائٹی میں بڑھ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پیرنٹس بھی تو کبھی سوچتے بھی نہیں تھے ان چیزوں کو. تو اس حساب سے میں چاہوں گا کہ سر آپ کا جو ایریا ہے سوشل سائنسز کا, وہ تو اتنا اس کا اسکوپ اتنا وائڈ ہے, میرے خیال میں پوری سوسائٹی کو وہ کور کرتا ہے. تو آپ مجھ سے بہتر طور پہ اس پہ جانتے ہیں, تو اس میں میں چاہوں گا سر کہ ہم لوگ مل کے اور فیکلٹی کے ساتھ کوئی اس میں ایریا آئیڈینٹیفائی کریں جس پہ بیٹھ کے ہم ایک میوچل ریسرچ کریں اور اس ریسرچ کو کیری فارورڈ کریں. اس طرح کی ریسرچ ہو جو کہ ڈائریکٹ ہماری سوسائٹی کو امپیکٹ کرے, اس میں یہ چاہوں گا. باقی دوسری جو ریسرچ کی جو ہماری ٹیکنیکس ہیں اس کو بھی تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں نارملی کہ وہی اپنا ایک ڈیٹا لیا, پرانا تھیسس اٹھایا, اس میں سے اپنا کام کر دیا. جبکہ اصل پریکٹس یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو کنٹمپریری ایشو ہے وہ لیں. آپ دیکھ لیجیے ہمارے پاکستان کے کیا ایشوز ہیں, آپ کوئی بھی ایشو لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹریفک کا ایشوز ہے, فیملیز ایشوز ہیں, مطلب موبائل فون کے ایشوز ہیں, اور شادی بیاہ ہے, اور دوسرے لینگویجز کے ایشوز ہیں ہمارے پاس کہ لوگ مطلب اپنی لینگویج کو بولنا ایک آر سمجھتے ہیں. مطلب اس پہ پھر آپ پوری ریسرچ کروائے کہ اس کے مین فیکٹرز کیا ہیں کہ جس پہ کہ ہماری وہ سوسائٹی امپیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس پہ پھر ریسرچ کروائے, جو ایم فل یا پی ایچ ڈی ہم لوگ کروائے. اب ایکڈیمک کاؤنسل میں ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھے ہوتے تھے, بسر میں بھی بہت سارے ٹاپک تو اس طرح کے آتے تھے, میرے خیال میں ان کا ہماری ایک عام لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھئی آپ اپنے 3 سال 4 سال پی ایچ ڈی کے لگا رہے, اپنی انرجی لگا رہے, اپنا وقت لگا رہے, تو کم از کم ایسے ٹاپک پہ تو کام کریں جس سے آپ کو کم از کم میری یونیورسٹی کو ہی فائدہ ہو, آپ کی کلاس کو ہی فائدہ ہو. تو میری سبمیشن آپ سے یہ ہوگی کہ میں خود اس کو پریکٹس کرنے کی ایک ہمبل سی ایفرٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. کہ مثال کے طور پر میری انجینئرنگ میں تو ایک میرے اسٹوڈنٹ میڈم کام کر رہے ہیں کہ وہ مائکرو گریپر پہ کام کر رہے ہیں کہ مائکرو گریپر جو کینسرس جو آپ کے ٹیشوز ہوتے ہیں نا, وہ کس طرح ریموو کیے جائے ماڈرن ٹیکنیک پہ نا. تو میں اس پہ کام کروا رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے کام کروایا کہ آپ کا مطلب نان انویسو جو ہے آپ جو ڈائگنوسس آف لیور ڈیزیز اینڈ کڈنی ڈیزیز اس پہ کیسے کیا جائے. مثال کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہر 5واں شخص جو ہے ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے. پاکستان میں اس وقت ہر 5واں شخص ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے, اور جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے ہیپاٹائٹس سی کو. تو ہم ان ٹاپک کو کیوں نہ فوکس کریں جو کہ میرے ملک کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ کو چاہے آپ کی سوشل سائنسز کی فیلڈ ہے وہ ہم مل کے کر سکتے ہیں. ایسا کریں کہ سپروائزر ہمارا, کو سپروائزر آپ کا ہو جائے, سپروائزر آپ کا ہو جائے, کو سپروائزر ہمارا ہو جائے, تو مل کے اس ٹاپک کو. اور سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں جس پہ تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ہماری قرآن شریف ہے. دنیا میں چائنیز سنگاپور میں سر تھا تو وہاں پہ میں دیکھا تھا ایک چائنیز کے پاس ڈاکٹر صاحب اس چائنیز میں ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن شریف تھا. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ جی ہمارے یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ جس ایریا میں میں کام کر رہا ہوں, وہ صاحب جو میرے ساتھ سگنل پروسیسنگ لیب میں تھے, قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. I was really surprised. میں نے کہا جمیل صاحب یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا, اس کو کیسے آ گیا؟ مطلب مجھے بہت شرمندگی ہے اپنے پر کہ جس ایریا میں وہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف کیا کہتا ہے. اس نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھی چیزیں, تو مجھے اتنا اچھا بھی لگا اور خود پہ شرمندگی بھی ہوئی کہ جمیل صاحب یہ جو بچہ کام کر رہا ہے چائنیز, یہ کام آپ بھی تو کر سکتے تھے, یہ اپروچ آپ کی بھی تو ہو سکتی تھی ریسرچ میں. تو میری آپ سے سبمیشن ہوگی سر. ماشاءاللہ عتیق صاحب اتنے سینئر ہیں, سیزنڈ ہیں, اور بھی باقی ہمارے جتنی فیکلٹی ممبر ہیں. قرآن شریف سر ایک بہت بڑا ہے ہمارے لیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. اس کے کسی بھی ایک ٹاپک پہ جو کہ آج کل کے مین ایشوز ہیں
उसको लेके उस पर रिसर्च कराई जाए, उस पर फिर फोकस किया जाए, उसको किस तरह सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है उसको फोकस किया जाए, तो वो चीज़ मेरे ख्याल में हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, अगर आप में से कोई इन माय हम्बल कैपेसिटी कोई आप में से अगर सवाल करना चाहे, आल्दो कि ये था नहीं, आखिर में मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, मतलब 10 मिनट है, 5-7 मिनट, कोई भी आपसे मुझसे पूछना चाहे रिसर्च के हवाले से, कोई टेक्निक पूछना चाहे, कोई डिस्कशन, कोई सवाल हो, तो फोरम इज ओपन प्लीज। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो मैंने कहा सर आप इंटरेक्टिव रखें सेशन को। मैं बता दूं हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कराता रहा हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर साहब मुझे रेस्पॉन्स मिलता था जो पैनल डिस्कशन में इंटरेक्टिव सेशन होता था ना, सबसे अच्छा होता था वो, क्योंकि लोगों की जब भी यूनिलैटरल करते हैं कोई चीज को ना, वो मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जो वो बायलैटरल और इंटरेक्टिव होती है ना, इट इज मोर अट्रैक्टिव टू बोथ पार्टीज। जी प्लीज। हाँ, ऑनलाइन भी जी ओपन है, जो भी करना चाहे प्लीज अपना नाम और ये जरूर बताइएगा कि आप फैकल्टी में है या स्टूडेंट में। वालेकुम सर, डॉक्टर आयना, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। जी प्लीज। सर आपने बात की ट्रैफिक से रेफरेंस है ना, कि मेरा सवाल ये, आपने कहा कि ट्रैफिक साइकोलॉजी या ड्राइविंग जो है, या ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर जो है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, राइट? सर मेरी पीएचडी ट्रैफिक साइकोलॉजी में है, so I wanted to ask you how you are linking it with other disciplines and what are your suggestions to link it with other disciplines? Like I know that there are structural changes that we are doing in traffic, and there are traffic policies as well. But in terms of social sciences, how can we do it interdisciplinary? Acha, thank you ji. I think it's a very pertinent question, a very important question as far as I just quoted this example, that if you are driving in Pakistan, first of all, let me share the example. If Dr. Jamil is driving in Pakistan, the way of driving of Dr. Jamil will be entirely different if I am driving over there in America, Canada, or in Singapore, because their rules are very strict. People don't pay tax in Pakistan, but the same person, if he or she goes over there in America, Canada, वो तमीज के साथ टैक्स भी देगा, ड्राइविंग करेगा. What is the difference? वो क्या चीज है जिसने जमील को मजबूर कर दिया अमेरिका में कि सिग्नल नहीं तोड़ना? No, you are not supposed to break the law. You are supposed to pay tax on time. You are supposed to reach on office on time. वो क्या चीज है? कोई तो चीज होगी ना, कोई तो चीज होगी आपके पास. आपने कहा कि how it is interdisciplinary, in my opinion, there are so many factors, biological factors, कि जब इंसान के न्यूरॉन आपके डिफरेंट मोशन में काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में काम, हाँ यार ये करना है मैंने, तो अब एकदम यू स्टार्ट टू मूव इट. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कोई जी आपने इमली खाई है, तो एकदम मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, कि इंसान के एंजाइम सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं है? तो वो इंसान का बिल्कुल एक लिंक बनता है. जैसे आप देखते हैं कि गहरा पानी आपको स्विमिंग नहीं आती, खौफ आप पे तैयार है, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है. आई समझ में? तो बिल्कुल इसी तरह के इंसान के जो इंटरनल एंजाइम है, वो सिचुएशन के हिसाब से, लोगों को देख के, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, दे स्टार्ट टू चेंज, दे स्टार्ट टू रिएक्ट. सो आई स्ट्रांगली फील इट्स इंटरडिसिप्लिनरी इशू. मिसाल आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके जहन में, यार कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये जहन में कैसे आया, बिकॉज योर ब्रेन, आपके न्यूरॉन जो है ब्रेन, वो काम कर रहे हैं, वो करे कि नहीं जमील साहब कुछ नहीं होगा, यू कैन गो. तो कोई तो चीज है मेरे बैक ऑफ माइंड में जो काम कर रही है. एक इंसान जो आपने डिमेंशिया, एक बीमारी शायद आप डॉक्टर साहब आपने सुनी, अक्सर 70 की एज के बाद होती है, वो बेसिकली आपके डिसऑर्डर है. इफ आई एम नॉट मतलब रॉन्ग, जो डॉक्टर है ज्यादा मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि वो बेसिकली क्या है मैडम, डिसऑर्डर. तो आपको इससे लगता है कि 15 साल पुरानी चीजें याद होती है, हल्की हल्की सी, जो सुबह नाश्ता किया वो याद नहीं होता. तो ये तमाम चीजें आपकी लिंक करती हैं बायोलॉजिकल डिसऑर्डर से, तो वो उसके साथ लिंक करता है, बिल्कुल लिंक करता है. एक चीज नहीं है, इसके साथ और भी चीजें बिल्कुल मिली हुई है. तो इस हिसाब से आई फील कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी इशू, एंड वी म्यूचुअली टेक अप दिस इशू एज फॉर द रिसर्च इज कंसर्न. आई होप योर आंसर इज, you got your answer, isn't it? नहीं पूछे, दोबारा पूछे, आप दोबारा फिर पूछ ले जी प्लीज. माइक दे दो.
from your faculty to liaison with us. If there is any key person, if you can leave with the details, so we can directly contact with that person. That Department of Psychology is trying to have that project, because there are certain ideas that are in my mind. So this is when you mentioned कि हम मिलके collaboration कर सकते हैं, so definitely. I think it's not a big deal. It's not a big issue. We can mutually form a team. We can constitute a committee from both faculties, and we can take up different types of the project, which you forward to your dean or your head of department. And same is the case from the faculty of any. Inshallah, we can mutually take up. So much so कि हम further हम उसको international funding के लिए भी जा सकते हैं, national funding के लिए भी जा सकते हैं. I am also member of the scientific review panel of HEC. तो उस पे funding के लिए भी जा सकते हैं. काफ़ी सारे आइडियाज़ ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि इस पे ज़्यादा फंडिंग हमें मिल सकती है. कोई बड़ा इशू नहीं है. डॉक्टर साहब कोई नाम आप बता दीजिएगा, 4-5 लोग हमारे पास एक पूरी कमेटी बना देंगे, तो उस पर अपना काम करें, रिसर्च करें, हम आपके साथ. दैट्स फाइन. जी डॉक्टर साहब. अस्सलाम. I think ये आप अपना नाम और एफिलिएशन बताइए. जी, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद मुगल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज. अच्छा सर. जी, आज का जो सेशन में समझता हूँ कि इसका एक माइलस्टोन होना चाहिए इंशाल्लाह. आप हैं यहाँ पर, डॉक्टर अतीक जफर साहब यहाँ पर. हमारे डिपार्टमेंट में हमारी कोशिश पूरी होती है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज उनको टच किया जाए. बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो थीसिस चल रहे हैं. रिसेंटली हमारी जो डिपार्टमेंटल मीटिंग में ये भी चीज़ सामने आई थी कि कुछ इश्यूज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड फ्रॉम मेडिकल फॉर एग्जांपल, उनकी इंटरेस्ट था कि वो मेडिकल की कोई चीज़ रिलेटेड इसका कुछ करें. तो हमारा फिर यही कमेटी में आया, डिस्कशन हुआ कि ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसको फिर आगे हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो. तो ये जो इंटर डिसिप्लिनरी की जो आज बात हुई है थ्रू योर आपके डीन के तरफ से जो भी यहाँ पर हैं, अगर ये चीज़ मजीद इसको आगे इम्प्रूव किया जाए और इस पर प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएं, तो इट वुड बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च. तो बस मेरी हम्बल सजेशन है कि इसको जो सीरियस इसको नोट दिया जाए, तो इंशाल्लाह आगे जो इसका बहुत फायदा होगा. थैंक यू डॉक्टर साहब. आई रियली अप्रिशिएट कि जो आपकी भी सजेशन है वही बात मैंने भी की कि मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा. डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव, हम इकट्ठे ही होते हैं कि जिस एरिया में भी आप चाहते हैं मिलके हम एक टीम बना लेते हैं. वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी जो भी काम करना चाहें हम मिलके उसको टेकअप कर सकते हैं. और एज ए टीम के तौर पे अगर उसके लिए किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, कैपिटल की रिसोर्स की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो मिलके कर लेंगे. उसके लिए हमारे पास एजेंसीज हैं, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है. इतने हमारे ताल्लुकात हैं कि इंशाल्लाह लोगों से हम एक अच्छी फंडिंग ले सकते हैं. सिर्फ बात ज़रूरत इस चीज़ की है कि मिलके काम करें. दोबारा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इश्यूज़ वो हों कि जो वाकई हमारी सोसाइटल नीड हम इनको बोलते हैं. हम अपनी इंजीनियरिंग में भी एक जो उसका प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसमें ये बनाते हैं कि कोई भी प्रोग्राम आप जब लॉन्च करें इंजीनियरिंग में, तो उसका प्रोग्राम एजुकेशनल पीओ हम उसको बोलते हैं, वो ये होना चाहिए कि वो प्रोग्राम आपकी किस सोसाइटल नीड को एड्रेस करेगा. तो इस तरह आप करें तो हम मिलके जिस तरह कहेंगे हम आपके साथ हैं. पूरी टीम बना लेंगे. फारूक भाई भी लाइब्रेरी से, डॉक्टर शाबान साहब है, मैडम है, और दूसरी डॉक्टर काशिफ साहब है, जो भी आपकी फैकल्टी है, तो मिलके इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और जैसे कहेंगे उसको बिल्कुल कर लें. और उससे एक और चीज़, जब सिनर्जाइज काम करते हैं तो आई थिंक ये जो वर्ड अक्सर हम यूज़ करते हैं सिनर्जाइज, तो ये इसमें हकीकत है. तो उसका जो आउटपुट मिलता है, उसकी जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कि मैं कोई सोलो फ्लाइट लेके चलूँ. बाहर की दुनिया में भी आपने देखा होगा कि पूरे ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं. उस एक ही ग्रुप में आपका मैथमेटिक्स का बंदा भी काम कर रहा है, स्टेटिस्टिक्स का भी काम कर रहा है, एक प्रोग्रामिंग का एक बंदा है, सोशल साइंसेस का एक बंदा है, फिजियोलॉजी साइड से एक बंदा काम कर रहा है, लैंग्वेज का तो लैंग्वेज का एक बंदा आ जाएगा, इस्लामिक साइड से इस्लाम, एंड सो ऑन. डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे. जी प्लीज. अच्छा, वो डॉक्टर ने जो सवाल पूछा था ना, आपने, मुझे लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हुई, आपने गर्दन हिलाया था कि नहीं. में एक और चीज कहलाती है, आप उसमें एक चीज कहलाती है रोड रेज. डॉक्टर साहब, डॉक्टर शबान, अगर मैं गलत वर्ड तो नहीं यूज कर दिया आप, तो उस पर भी जरा आप रिसर्च कराइए. ये चीज क्या पाकिस्तान में ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा. आप चाहें तो मिसाल के तौर पर आप क्यू में लगे, बड़ा कॉमन होता है. मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आता है, मैं क्यू में लगा हूँ, कोई पूरी क्यू तोड़ के एकदम आगे से चला जाए, बस मेरा बस नहीं चल रहा होता है.
मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, अगर आप बहस करना चाहें तो आप आइएगा, मैं इंशाल्लाह इस पे 2-3 सारा दिन मैं बोल सकता हूँ। चले चले, अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक स्टेप कर दिया जाए ना ट्रैफिक में, मिसाल के तौर पे, जो कि बाहर है, सिंगापुर में मैं देखता रहा हूँ सर, आपने भी देखा, इंग्लैंड में भी है और मेरे ख्याल में दुबई में भी है, जैसे ही आप सिग्नल तोड़ते हैं एकदम आपको मैसेज आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो जनाब 12 पॉइंट है आपके, जैसे ही आपने वायलेशन की 1 पॉइंट माइनस, आप 1 पॉइंट माइनस कर दें और उस पर जनाब 3,000 का फाइन, उसको टैक्स भेज दें। देखिए वो बंदा किस तरह तोड़ता है। तो क्या चीज चेंज हो गई उसकी? नहीं, बंदा तो वही है, तो कोई कोई तो चीज बदल जाएगी ना उसकी, उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्यों? उसको खौफ आ गया। खौफ इस बात का आ गया कि जी दोबारा अगर मैंने सिग्नल की वायलेशन की तो दोबारा मुझे फाइन देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में ये कि जैसे ही आपने एक वायलेशन की 1 पॉइंट माइनस हो गया, 11 पॉइंट हो गए, जैसे ही 0 पॉइंट वाला लाइसेंस कैंसिल। आप करके देख ले, अगर नहीं हो तो देख किस तरह चीजें तब्दील। जैसे देखे ना, मोटरवे पे लोग कम वायलेशन करते हैं एज कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि वहां पे रूल थोड़े सख्त है। साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी आपकी ड्राइविंग की कि नहीं यार मैं पकड़ा जाऊंगा। आपके दिल में एक खौफ होता है, ऐसे ही मैडम। हाँ सॉरी, हाँ खौफ है ना आपका, तो एकदम आपकी अच्छा, मतलब आप वो लिखा दीजिए कैमरा, मस्जिद में लिखा होगा जी अल्लाह आपको देख रहा है, कोई नहीं, वो लिखे कैमरे की आंख देख रही है, फौरन कोई कोई चप्पल नहीं उठाएगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस। अल्लाह ने किस ने तो मैं लाइटर साइड तो वो नहीं उठाते लोग। तो जी, और जी किसी का सवाल कोई? चले, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपकी टीम से मिलके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Dr. Jamil sir, for giving us such an enlightening, interactive, and thought-provoking talk. Now we are going to start our second last session. That is panel discussion. Panel discussion. We would like to, conclude it. In the concluding session, there will be only one speaker, that is Dean Faculty of Social Sciences, and other people, they couldn't join because of their perhaps engagements. I would like to request the two panelists, Dr. Shaban, Head Department of English Linguistics and Literature, please come on the stage, take the seat. Dr. Raina, Assistant Professor, Department of Applied Psychology, Islamabad. She will share with us her presentation, recent grant she has won. From online, we have two speakers with us, Dr. Iqbal Zafar, Head of the Department, Sociology, and Dr. Shamaila, Assistant Professor, Department of Applied Psychology, Lahore. We'll start this session with the presentation of Dr. Shaban Rafi at Department of English Linguistics on challenges in writing and publishing linguistic research. Please come to the rostrum and share your thoughts on the subject.
I would like to request Dean Faculty of Social Sciences, please come on the stage. Assalamu alaikum, everyone, and it is really nice to see so many faces, little tired and exhausted, sleepy, especially after the lunch. And pardon me, I didn't participate in lunch and tea only because when I eat something, I feel asleep too. So because I had to speak here, I saw the nod to give this luxury to myself. So I'm really pleased to see social sciences faculty here. And I am grateful to Dr. Atiku Zafar, Dean, Faculty of Social Sciences and Humanity, for organizing this event. As Dr. Jamil rightly mentioned, it's not easy to organize event like this. And who else can know more about it? Because we did a conference recently, it requires a lot of work. So you feel blessed that this event is organized and we are sitting in this forum today and we are discussing. I would like to spend few moments here and want to trigger discussion. Trigger discussion on how language can be part of the solution to publication and dissemination of knowledge. Most of you either doing psychology, Islamic studies, sociology, political science, and whatsoever. You have to disseminate your research through the English language, because the world renowned journals, they accept your publication in the English language. However, there are certain subtleties involved while we want to publish. And what are those subtleties? I just want to share a story with you so that I could see some shining faces. And there is a message, language message in this short story. And I'm sure you want to listen a short story. Once upon a time, the Prime Minister of Mori, he is Japanese Prime Minister of Mori. He wanted to visit United States of America and greet Barack Obama in English. And he asked his experts, advisors, how he can greet Barack Obama in English. He said, that's not a big deal. You need to ask him, how are you? And he would say, I'm fine. And then you would reply, me too. Simple as that. And then the rest of the job, our translators will do. When the meeting was going on in the Oval at White House, Prime Minister Mori, instead of saying, how are you? He said, who are you? And Barack Obama was looking at his face. He said, but he had, the courage to maintain the humor. He said, I am Michelle's husband. He said, me too. So ladies and gentlemen, English has subtleties, certain subtleties that we have to learn. Message, word under the words. Message, word under the structure of the sentences. So the structure that we choose, we have to be careful. The word that we choose to communicate our thought, we need to be careful, like whether these words are communicating the message or not. So what I'm going to share, based on my experience as a teacher, supervisor, reviewer, examiner, editor, and of course, author of publications. So why we publish? Primarily, there are three major reasons. One is integrative reason, that publish or perish. I have to publish because I feel not part of the world. So there are thoughts in my head, and I really want to share my ideas, my thoughts with the rest of the world.
So you want to publish. Another reason is that you are looking for, your eyes are on money, that university is paying you. As Auric has rightly said, there is some money involved in your publication. So you want to publish because you want to earn, you want to make more money. However, there is another reason, top-down pressure, that each faculty member has to publish one paper in a year or present his thought in a conference, at least one national or international conference in a year. So there is a top-down pressure as well. So to deal with all that, we do publication regularly. So just want you to think for a second, how many papers you should publish in a year? And also think, how many papers a Nobel laureate on average might publish in a year? Just ask this question to yourself. If you would like to share how many papers a Nobel laureates before he becomes a Nobel laureates publish, you could find hardly 5, 6, 7 papers they publish. And we are asked to publish 15 papers to become a professor, 10 papers to become associate professor, and for assistant professor, we have to be a doctor. All right, so there are restrictions. So here comes the theme of this seminar. We run after publication, number of publication. Perhaps this is what the system is driving us to, achieve this number game. Otherwise, we'll be behind in the academic discourses. So writing a research paper, of course, writing would help you. How you can publish? Mostly when you plan to publish, on top of everything, that you have to choose your grammar of writing. So writing a research paper demands strength of a manuscript that lies in details. When I say the strength of writing or the beauty of writing lies in details, particular details, that the care that you give to your words, why you should use this particular action verb to describe your motive. If you just revisit your research papers and just revisit only action verb, see whether you have chosen the right verb for your voice or you need some other verb to describe your voice. Of course, certain verbs appear to you the same, like describe, explain, narrate, but they are not same. They are not synonyms. They have their offshoots. They have different semantic nuances that we have to understand. The beauty of writing lies in details, rigor throughout the work, rigor, how you build your argument in a coherent whole to describe your point of action. Title that you choose, applicable title that can change the social discourse that you are going to part of. And always ask one question to yourself, why somebody should read your paper? If you're going to publish, why that somebody should read your paper? And of course, a lot depends in your writing, coherence, cohesion. I know these words may be alien to those who are not from linguistics or English discipline, but you're most welcome to ask question if you do not know much about it. Clarity of expressions and commentary. What actually you want to describe, I would advise, first think, outline, and then write in English. May not necessarily that you have to write directly in the English language. You might want to think in your first language. You might want to think in the language that you feel comfortable with. And then you can look for words and structure in the target language, I mean English language. Probably that will be the best strategy to come up with a robust research paper. So relevant terminologies, I always advise when you do literature review, look for words, expressions, phrases, which are relevant to your paper, and they should be embedded in your work. Integration of past work in a coherent whole. Of course, you cannot make
claims all the time. You need to support your claim with existing research. What already exists and where do you stand? And where are your ideas? Or there is already plethora of literature, what you are thinking, or you need to modify your ideas. So you need to review, mirror your thought through literature review. It's not so simple, but you need to spend time and efforts to do so and look for the gap. Eventually, that might be a small, minor contribution, but it must be a contribution. As it has been reiterated in last discussions, research should not be for the sake of research. It should be real contribution in the body of knowledge. Practical, theoretical contribution to the existing body of knowledge. So there are some do's and don'ts of research. And I will quickly glance through this, state clearly what you are trying to achieve. Create a logical structure of your paper and develop your argument to help readers to follow it. Clearly state your main claim. Support your claim with appropriate evidence so that the reviewer reader is convinced. Define the key terms. Use them consistently. Avoid making sweeping generalization, irrelevancies, and digressions. Avoid journal conclusion. Ensure in-text references and reference list. Well, what I am sharing this is based on my several years of experience. And this is what I believe if you take care of it. So if you're planning for a publication, you need to be very clear about the journal that you want your study should land in. Which journal you should send your work to. It might not be that you have written a paper and you do not know which journal your study is going to land. So carefully, you have to do homework for that. And there are guidelines of the journal that you have to edit paper accordingly. And scope of the journal, read that. And if your research commensurates with the research journal scope, then of course they will consider it for review. And maybe if you're lucky, they will publish it. You need to be aware of editor-in-chief, and editorial boards. What is their work? What research they have done in the area that you are going to publish. You might want to cite them because they are going to be your reviewer. And in a way, you are going to bribe them with your citation. I am saying this is a scholarly bribe, that you are going to feed them that you are aware of research, you are aware of work which is carried out in your area of study. And of course, you need to be aware of your reviewers. And of course, who are going to be your reader? Where this research will finally be published. And who's going to read it? You need to put yourself in the shoe of your readers. And a successful writer is the one who knows his reader. Your sense of audience, very briefly, when you send your work for publication, you should be aware of it, who is going to review your work. Someone who is experienced enough, someone who is very busy, someone who is a fair, is not going to accept anything like Tom, Dick, and Harry. Is going to accept intellectual work. And he is going to, or she is going to read it between the line. So question to ask yourself, why should a journal publish your work? Whenever you plan to send your work to a journal, ask this question, why editor? Because I have been editor-in-chief for HEC Y category journal and Scopus Index, and I have been a reviewer of Sage, work with Oxford, work with Blackwell. But always ask this question to yourself, why a journal should publish your work? Because I, as editor-in-chief, always ask a question to myself, why I should publish this work? What is in the work of this particular author that is going to land in my journal?
It's not easy. You are going to secure space in my journal. And why? What is so important? So this is a very important question. And if your work does commensurate with the journal scope and it brings citation to the journal, once again, if your work would bring citation to the journal, you will definitely get space in the journal. Answers: uniqueness of your work, there is a rigor, there is a contribution, increased readership, and citations. These are 4 parameters any editor-in-chief consider while accept your work for publication in a journal. So I want to quickly just walk you through manuscripts which are rejected. What are commonly comments that we receive on manuscripts? Because they are less relevant with the journal theme and guidelines. Poor scientific quality, data, method for analysis, reliability, and so on. Poor write-up, no addition to this body of knowledge. And here you are some samples that I have gathered from my past studies that I have been receiving rejections on them. And they have been primarily because of the reasons that I have shared with you. These are the reasons. And manuscripts which were accepted for publication, these are the reasons. Relevant, interesting for the readers. Interdisciplinary. Once again, interdisciplinary, because they add to the body of knowledge. Robust scientific quality, data, method for analysis and reliability, and so on. Strong write-up. Finding and claims are warranted by existing research, clearly theoretical and practical contribution. So if your study meets these parameters, then of course you should hope for positive review and publication. So these are the samples. There is no shortcut in research with Scopus JCR index journals. Ladies and gentlemen, there is no shortcut in research. You may have a shortcut on road, but not here. But sometimes shortcut leads you to chaos. You need to produce something scholarly that can be helpful. And before you do that, I would like you to create a cycle of publication. Do not write one paper and then wait for its publication. Always create a cycle of publication. One paper on a write-up, another is submitted, and one is almost in the publication process. So you have to create this cycle to avoid anxiety, depression, stress, that you are not hearing anything. So if you have created this cycle, you'll be successful. And moreover, you might want to look for collaboration. It is very helpful. Believe you me, it is very helpful. Look around, person who can add to your knowledge. Always collaborate with a person you feel comfortable and can add to your information, to your understanding, and can make your study robust. And of course, collaboration is not with someone who is lower than you in understanding the area of study. Collaboration is always with someone who comes with expert understanding. For example, my collaboration with Dr. Rebecca, you might have heard her, is mainly because she has so many years of experience, and I always love to collaborate with her in research, and I always get something new from her. This is a collaboration, though might be selfish, but I like this kind of a collaboration. And finally, your target journals. If you are a novice researcher, your target journals should not be top tier journals, JCR index, impact factor journals. Look for journal where you can publish. And you think that your research can easily go through. And I would recommend HEC recognized journal, Y category, if you are a novice. If you are already experienced enough, you might want to venture mid-tier journals or top-tier journals. So this is my conclusion to the whole talk. It is through the publication knowledge is constructed and disseminated. Research publication is considered a critical lens to evaluate academics, fund disciplines, and ranking universities.
Not only are more scholars publishing new now than ever, there are more journals and publications. And crucially, more non-Anglophonic authors writing in English language. The enormous pressure on academia to publish in scholarly journal, though it improves the quality of research, brings challenges, especially for a young researcher, such as fixation of formulaic standards for publication, such as JCR Index Journal, HIS recognized journal. This presentation has highlighted some key challenges in linguistic publication based on the decision I received on my manuscript over 15 years as an author. The manuscripts that were rejected at the beginning of my research career were mainly for their incompatibility with the target journals, low scientific quality, poor write-up. The editors and reviewers commented mostly on their contribution in addition to the existing body of knowledge. The paper accepted after major and minor changes were interdisciplinary and had a robust scientific quality. There was coherence between the aims, research questions, and methods, approaches proposed that generated meaningful, robust, relevant data. Hence, this study suggests early career researchers conduct interdisciplinary research, diligent copy editing, select the outlet for their papers carefully, strictly adhere to the target journal guidelines, and compare the quality of their paper with those published in that journal. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Shaban Saab, for making a very useful presentation, emphasizing that valuable research contributions ought to be produced. Paper minting exercise may not make any meaningful difference in the arena of research. Now, I would like to request Dr. Iqbal Zafar, Head of the Department's Sociology, Rifa Faisalabad campus. He will speak on features of academic research. Dr. Saab, are you with us? Dr. Iqbal Zafar from Faisalabad. Dr. Saab, are you here with us? Okay, we are moving to the next speaker, Dr. Shumaila, Assistant Professor, Department of Psychology, Lahore. I would like to request her to make a presentation on multidisciplinary research in the context of the discipline of psychology. Dr. Shumaila, please. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Please start your presentation. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I will not take much of your time because already so many things have been discussed. So I am starting from the features of an academic research article. So I'm skipping my initial slides because these topics have already discussed. So I will start from the features of research. We are dealing with social sciences, and the word science means systematic body of knowledge. Scientific method, therefore, is a way to achieve the maximum of science. Social sciences use scientific methods while carrying out any social investigation are experiments, measurement, hypothesis, observation, data collection, data analysis, objectivity, generalizations, sampling, and so on.
These are the conventional requirements of a scientific article or publication. Now, the current phase of social sciences has been changed because recently many new features of scientific research has been established and gaining popularity in meeting the publication criteria like impact factor. So we will discuss about the recent demand of the research journals, what they want to publish and what are their requirements. Number one is mixed method research. The focus is on hybrid that emerge from combination of quantitative and qualitative research methods. And the most suitable way for a research project is going popularity in the social sciences research. It aimed of maximizing the strengths and minimizing the weaknesses of the two research methods of qualitative and quantitative, thereby increasing the validity of research findings, among other advantages. Another requirement is the existing statistical software, such as IBM, SPSS, and Stata for quantitative data analysis, and NVivo, HubSpot, Quidcos for qualitative research analysis have been tremendously enhanced to explain of each of the methods. Factor analysis is another very popular method, which is including explanatory and confirmatory factor analysis. FS dominant use is to establish the construct validity of measures. CFA is the most prominent method used to test for the validity of the criteria used. Structure equation modeling is also a very is in demand because structure equation modeling, which is called SEM, is high impact journals demand. It is becoming a phenomenon. SEM is a comprehensive statistical modeling tool used to analyze multivariate data that involve complex relationships between and among variables. Another thing is moderator and mediation analysis. Social research literature in recent times shows that a significant proportion of papers published in the high impact factor journals in the social sciences research for moderator and mediation effect. It is very popular nowadays, and impact factor journals mostly welcome this type of paper, which are extracting with applying mediation and moderation. Meta-analysis is a very popular and important field now. It is a quantitative review that summarizes the results of many quantitative studies and performs various analytical tests to demonstrate whether a given variable has a significant effect across the selected studies. So these were the features of social sciences research, which is in demand nowadays, and impact factor journals welcome all those studies which have these features, and they and get published. The concept of multidisciplinary approach is not a very new concept. It is rooted from the time of Plato, Aristotle, Kant, etc., etc. But the basic ideas are quite old, but actual term did not emerge until 20th century. Now it is getting popularity. I think it has been already discussed in various presentations, so I'm skipping the introduction of multidisciplinary approach. And I'm going to have a smaller look on the strengths of it. Okay, the strengths of multidisciplinary
research is problem-oriented and outward-focused, provides a fresh point of view and more holistic understanding of problem, provides opportunity to acquire insight on other disciplines and knowledge exchange between labs and other things. No hierarchy, which provides equal opportunity for researchers to collaborate towards one main goal with a mindset of lifelong learning. Motivation of researchers increase because their own expertise can be applied to other areas of social sciences or different fields. There are also some weaknesses of the multidisciplinary research, which we can say time commitment and accessibility is required across researchers of different disciplines, which sometimes is very difficult. Funding resources are required for such collaborative researchers. Counterproductive influences might affect the performance of the group members. But there are also many opportunities, development of new user perspectives, support system development across disciplines, discovery of new scientific principles, high impact, more rewarding, and many journals now prefer papers with a multidisciplinary focus. There are also some threats. Funding is limited and we have to spend sometimes more and more money for interdisciplinary research. Every institute's recognition and reward system are different. Team size, inadequate metrics, etc. are the threats for the multidisciplinary research. To summarize, we can conclude that new era of research is focusing on demanding some innovating ideas, especially in social sciences. Because of globalization, societies are transforming new challenges related to economy, social setup, psychological pressures, political scenarios, geographical changes, all are related to human society. There is immense need of exploring, reporting, and publishing the research studies related to recent emerging challenges. The recent challenges are not related to specific domains of research. People are stressed due to their economic constraints, future uncertainty, health issues, political instability, etc., etc. Therefore, demand of collaborative and convergent research is exceeding recently. Keeping this in mind, there is a need of more planned collaborative projects. So in our department, we are trying to work on it. We are collaborating with different departments and we are planning some projects, which I'm going to share it with you. With H&D department, effects of food on mental health, with DPT department, role of physical activity in stress management, psychosomatic disorders, and role of physiotherapy. Then development of app to promote mental health. We are collaborating with computer department of another university. Social media campaign and mental health literacy in public. So we are working on these areas to promote our research in the field of multidisciplinary and collaborative research. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Shumaila, for educating us about this collaborative and multidisciplinary research and strengths and weaknesses of mixed approach and the options and prospects that we have that we can collaborate with other disciplines. Thank you so much. Now, Dr. Iqbal Zafar is with us at Department of Sociology, Rifa Faisalabad campus. Dr. Saab, are you with us? Dr. Iqbal Saab, if you are here, so I would formally request you to make your presentation on features of academic research, please.
मैडम बस चले वो है मेरा ख्याल। Dr. Sab, are you with us? I think he has some technical issues over there in the campus. Now, I would request Dr. Raina, Assistant Professor, Department of Applied Psychology, Rifa Islamabad campus, please come to the rostrum and share her thoughts on the subject seminar, please. Assalamualaikum everyone. I won't bore you with the details of my research project. I was asked to just talk about how I won NRPU and what are the details of NRPU, how you can get a grant from HEC, as you know, that it's a huge step in your career as well. The main point I would like to discuss is that firstly, I will just introduce. No, sir. I would just like to talk about it. Just a minute. I cannot open it. No, sir. So I will just talk about the details of my project. So the name of the project is, it's actually about traffic safety in Pakistan and the traffic safety framework in Pakistan. The main thing is whenever you are applying for any grant, just remember the key questions that you are going to propose in your research and how you are going to addressing it, what will be your research design. These are all the same steps that Professor Ghazali has talked about in his in this very first session today. So the main research question of my project was how traffic safety in Pakistan can be improved. Currently, there is no traffic safety framework in Pakistan, regardless of the interventions and traffic safety implementations. We do have traffic safety laws, but can you name any traffic law that has been implemented recently? None, because we don't have a traffic policy. We don't even have a traffic ministry. So when you don't have anything at the largest level, how can you expect that you can have traffic safety at the lower level? Currently, the trend is structural measures, economic measures, how you can improve your vehicle, your insurance, how we have different safety networks in our driving, like seat belts and other things. Even though we don't have any policy for the companies like Suzuki and Civic and other companies, vehicles, when they are building a vehicle, what's the policy that they are actually implementing all these laws that has been implemented internationally? We don't even have a, what's it called, the bag? The airbag, exactly. So your airbag, even in your cars, the airbag is not working. So there should be a policy at the policy level. So the main question was how traffic safety can be improved in Pakistan, alibi that we don't have any research policy. So I know that at this level, at psychology level or the research level, we cannot actually plan policy. But what we can do is propose any structure, any measure that is cost effective, that can be implemented and that can actually improve traffic safety. So those are the questions on which I worked, how it can be improved, what can be the determinants of poor traffic safety outcomes in Pakistan, and what can be the interventions that can be implemented at the end of this project. So it's around 8.28 million research project granted for 2 years from HEC. And it was due to start this January 2022, but it has been delayed and it will start in April, inshallah. And it has different budget heads, including travel plans, including interventions. So hopefully we'll be able to implement it within the time frame and we can complete it within the time frame. The research design is that we are going to actually address the traffic safety framework at a larger scale.
I'm going to address behavioral determinants, psychological determinants, risk factors associated with the traffic safety, and ultimately implementing it through experimental work. Because I have studied driving safety and traffic safety in UK, Scotland, China, Hong Kong, and Pakistan. So I'm trying to, I'm thinking to incorporate all those interventions and studies that I've studied there into my project and see if we can improve traffic safety in Pakistan. So if you have any question regarding research or anything, you can come to me at any time. Thank you, sir. Thank you so much for making a brief, quick presentation, sharing her experience of winning grant. So since we are running short of time, so we'll not open up this session for question and answer. I would just like to request Dean Faculty of Social Sciences, Dr. Atiq Zafar, to formally conclude the session and extend his thanks to all the participants. Dr. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Only one thing I can say in concluding remarks, that is sorry. We forgot that when a teacher takes mic, they don't want to leave it. And all the presenters were teachers also. So I think very few cared about the time limit assigned to them. Means we assigned 1 hour for each presenter, and roughly we were thinking 40 hours will be presentation, 20 minutes will be for question answer. But I think 1 hour, you can say, proved to be short for most of them. So and therefore we are here near to 5 o'clock. So with these, I thank you all for your patience, and those who are still with us, many of the faculty members have left already. So I hope that this seminar might help you. Hello. Please. Dr. Iqbal Zafar Sahab is with us. Dr. we can't hear you. So we are going to conclude the session. We tried to listen you twice, but failed. So because time is already very late, so we hope that this will encourage all the faculty members to enhance their research activities, cooperate with each other, and bring some good research, जो कि आपके कैरियर के लिए भी फायदेमंद हो, और दूसरा है कि जैसे हमने तय किया था कि वो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इल्म नाफे में हो, कि जो आप इस दुनिया से अपना वक्त पूरा करके भी जो भी जाए तो भी उसके लिए एक अजर का जरिया खुला रहे. I feel sorry with Dr. Iqbal Zafar Sahab. We could not hear him. He is very experienced researcher, but because now time don't allow, and still I think we are having some technical difficulty. जी जी अच्छा बिल्कुल है कि ना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो मैं था इंग्लैंड में था, आई वाज डूइंग पीएचडी इन इंग्लैंड. एक सोशल गैदरिंग में गया, एक साइड पर मेरे बैठा था एक अंग्रेज बैठा था, उसकी एज मेरे ख्याल में मोर देन 85 थी. तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग नाउ. ही सेड टू मी आई एम डूइंग पीएचडी. तो मेरा अगला जो सवाल था ये था कि इस उम्र में पीएचडी करने का क्या फायदा. उसका जवाब सुनकर हम रियली हैं बहुत इम्प्रेस हुआ. वो कहते हैं जो आपने रिसर्च करनी होती है वो अपने लिए नहीं करनी होती है, वो सोसाइटी के लिए करनी होती है. अगर मैंने ऐसी कुछ चीज इन्वेंट कर दी या ऐसी फाइंडिंग मेरे आ गई जिससे दुनिया का भला हो, तो मेरे ख्याल में मैंने अपना मकसद जिंदगी का पा लिया. तो इसमें कोई शक नहीं. वी आर कंडक्टिंग रिसर्च फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक इंसेंटिव. मेरे ख्याल में जो सोसाइटी की वेलफेयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इस मकसद को सामने रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है। इस दुनिया में भी हमारी भलाई होगी और आखिरत में भी हमारी भलाई होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग दिस थॉट। मैं कहना को एनहांस और इम्प्रूव करने के लिए चाहे, उसके लिए उस तरह के अरेंजमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Dr. Saab, Dean, Dr. Atiku Zafar Saab. Please present a souvenir, university souvenir, to the panelist. First, Dr. Shaban, Head of the Department, English Linguistics and Literature. Thank you so much. Dr. Rabia Hanif, Dr. Rabia Hanif, Dean, Faculty of Social Sciences, will present university souvenir to Head Department of Psychology, Dr. Rabia Hanif. Dr. Raina, our panelist of this session. The souvenirs for the online presenters will be dispatched to their respective campuses. Dr. Kashif Sheikh Saab, Associate Professor, he will receive his shield from Dean, Faculty of Social Sciences. Thank you. Dr. Hafiz Waqas, Head Department of Islamic Studies, he will receive his shield from Dr. Atiku Zafar. Thank you so much, and Assalamu alaikum.